مبارک. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا والله مستكبرا وكأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك ورسولك وآياتك الكبرى والنبع العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، تلاوت کلام پاک سے قاری محمد ندیم نجفی صاحب نے اس محفل کا آغاز فرمایا. میں ایک مرتبہ پھر گزارش کر رہا ہوں جو حضرات ایوان باب المراز سے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرام فرش محفل پر تشریف لے آئیں. میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت خطیب انقلاب آنی جلا مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس محفل کو خطاب فرمائیں. بعد بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے.
حضرات گرامی السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا برادرم خطیب صداقت علی جناب مولانا علی متقی زیدی صاحب سے، عارف آغا صاحب سے، عسکری صاحب سے کہ آپ تشریف لے آئیں اور ایک بآواز بلند صلوات کا تحفہ سرکار باب الحوائج کی خدمت میں آپ حضرات تہنیت کے طور پر پیش فرمائیں۔ حضرات موالیان جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرے لیے ایک نہایت شرف کی بات ہے کہ یہ ایک قدیم ترین جشن خدام مولود حرم کی جانب سے، جو ہر سال کی طرح ان سال بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ شہر لکھنؤ کا، سرزمین لکھنؤ کا قدیم ترین جشن ہے، جس کو لگ بھگ 110 برس مکمل ہو چکے ہیں، یعنی عدد کے اعتبار سے اسے قربت اسم علی نصیب ہو چکا ہے۔ بہرحال اتمام حجت اور برادران مولانا علی متقی زیدی صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب کے حکم کی تعمیل کے طور پہ، اور صرف اتنی دیر کے فرش محفل پہ مومنین تشریف لے آؤ، ادھر جگہ ہیں، بچوں تم لوگ ادھر آ جاؤ، جگہیں آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اتنا عرض کرنا مقصود ہے کہ آج کی شب ہم جس امیر المومنین مولا کائنات مشکل کشائے دو جہاں کی آمد کے سلسلے میں اس جشن کے ذریعے، قصیدوں کے ذریعے، اپنی حاضری کے ذریعے اپنے نسب کی طہارت کی دلیل پیش کر رہے ہیں، وہ ہمارا مولا اس منزل عظمت کے اوپر فائز ہے کہ اگر آپ بصیرت سے دیکھیے تو مولا علی کو اللہ نے راستہ نہیں بنایا ہے، بلکہ ہر مسافر راہ حق کی منزل قرار دیا۔ مولا علی راستہ نہیں ہے، مولا علی مسافران راہ حق کے لیے منزل ہیں۔ قرآن راستہ ہے، دین راستہ ہے، آیتیں راستہ ہیں، شریعت راستہ ہے، اور جناب امیر المومنین ہر راہ حق کی منزل ہیں۔ دیکھیں، راستہ شریعت کو کہتے ہیں، شریعت کو راستہ کہتے ہیں۔ اگر آپ لغت کو دیکھیں تو شریعت کا مطلب ہی ہوتا ہے راستہ، اور راستہ اس وقت تک بے فیض ہوتا ہے جب تک اس کی کوئی منزل نہ ہو۔ شریعت راستے کا نام ہے، اور اس شریعت کی منزل کا نام بھی جناب امیر المومنین ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ شریعت میں آپ کو جتنے بھی احکام ملیں گے تو سب سے پہلا حکم اور سب سے زیادہ زور جس بات کے لیے دیا گیا ہے وہ شریعت میں طہارت کا حکم دیا گیا ہے۔ اتنا حکم طہارت ہے کہ پاک غذا کھاؤ، پاک لباس پہنو، پاک جگہ پہ جاؤ، پاکیزگی کو اختیار کرو۔ سب سے زیادہ شریعت میں طہارت کو پہ زور دیا۔ یہ طہارت پر زور اس لیے دیا ہے کہ یہ طہارت بھی وہ راستہ ہے جو مصداق آیہ تطہیر کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا، اور اتنا زور دیا گیا کہ جب ہم آپ دنیا میں آتے ہیں تو پہلا حکم ہوتا ہے کہ غسل دیا جائے، پہلا حکم ہوتا ہے کہ پاک کیا جائے۔ دنیا میں آتے ہی جو پہلا حکم دیا جاتا ہے وہ طہارت کا حکم ہوتا ہے۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو جو پہلا حکم دیا جاتا ہے تو وہ بھی غسل کا ہوتا ہے۔ یہ بھی عجیب منزل ہے کہ ہم دنیا میں آئے تب بھی پاک کرنے کا حکم ہے، ہم دنیا سے گئے تب بھی پاک کرنے کا حکم ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ آخر شریعت میں احکام کیوں ہیں؟ دیکھیں، ایک تو دین پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، دین صاحبان عقل کے لیے آیا ہے۔ صلوات بآواز بلند پڑھے محمد وآل محمد۔ دیکھیے، آپ کی سماعت شعراء کے اشعار کے لیے تمہید بنے گی۔ میں صرف آپ حضرات کے ذہنوں کو آمادہ کر دوں، پھر شعراء آپ کے حوالے ہیں کہ یہ غسل دینے کا کہ دنیا میں ہم آئے تو سب سے پہلا حکم ہے کہ پاک کرو، دنیا سے گئے تو حکم ہے کہ پاک کرو، بچے کو بھی نہلانے کا حکم ہے اور میت کو بھی نہلانے کا حکم ہے۔ یہ پاک کرنے کا حکم کیوں ہے؟ بھائی، ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیں نماز پڑھنا نہیں ہے، ہمیں مصلی پر جانا نہیں ہے، یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو شاید آواز آئے کہ تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں ابھی نماز تو پڑھنا نہیں ہے، لیکن ابھی اذان تو سننا ہے، تمہیں اقامت تو سننا ہے،
نہلانے کے بعد غسل کے بعد جو پہلی منزل ہوتی ہے وہ اذان کی منزل ہوتی ہے، کانوں میں اذان کہی جاتی ہے، اور یہ اذان صرف اذان نہیں ہے، اذان بھی مولا علی کا نام ہے۔ دیکھ کچھ مشہور نام ہوتے ہیں اور کچھ مخصوص نام ہوتے ہیں، اگر آپ حدیثوں کی روشنی میں دیکھیں تو اذان بھی مولا علی کا نام ہے، اور خود مولا علی کی حدیث بھی موجود ہے کہ انا اذان اللہ فی الدنیا و مؤذنہ فی الآخرہ، کہ میں اللہ کی اس دنیا میں اذان ہوں اور آخرت میں اللہ کا مؤذن ہوں۔ اذان بھی علی ہیں اور مؤذن بھی علی ہیں۔ اب لعنت ہو ان افراد پر جو بحث کرتے ہیں کہ نام علی داخل اذان ہے کہ خارجی اذان ہے، ارے علی کا نام ہی تو اذان ہے، سمجھے آپ؟ تو عزیزان گرامی، جو ہمیں غسل دیا گیا تو پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں کان میں اذان سنائی جائے گی، اقامت سنائی جائے گی، اذان میں بھی نام علی ہے۔ اچھا، ہم دنیا میں آئے تو ہمیں اذان سنائی جائے گی، اس لیے پاک کیا گیا۔ اب ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمیں پھر کیوں غسل دیا گیا؟ تو آواز آئے گی دنیا میں آنے کے وقت غسل دیا گیا اس لیے کہ اذان سننا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد غسل دیا گیا کہ قبر میں تلقین سننا ہے۔ اذان میں بھی نام علی ہے اور تلقین میں بھی نام علی ہے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف ذکر علی کرنے والے کا پاک ہونا کافی نہیں ہے، سننے والوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بجائے کس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں، یہ طہارت بھی وہ راستہ ہے جو جناب امیر تک پہنچاتا ہے، اور یہ طہارت کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دیکھیں، آج نہ جانے کتنے مسائل ہمارے آپ کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں، نہ جانے کتنی بحثیں ہوتی ہیں۔ کبھی کوئی کہتا ہے عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کوئی کہتا ہے مولا علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کوئی کہتا ہے ابھی جماعت الثانی گزرا ہے کہ ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا۔ اما کیا آدمی ہو، لال مسجد سمجھ میں آ گئی، ہرا دسترخوان سمجھ میں نہیں آتا۔ بھئی آپ تھوڑا سا بیدار ہوں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہی لال مسجد آپ کی طرف سے گزرتے ہیں۔ کتاب عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، اور ماتم سمجھ میں نہیں آتا، اور مجلس سمجھ میں نہیں آتی، اور یا علی مدد سمجھ میں نہیں آتا، تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ بھئی یہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تو دیکھیے، عزاداری کے لیے میں نے دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے میری دلیل کمزور ہو۔ مولانا علی متقی صاحب نے ولایت کے لیے دلیل دی، وہ سمجھ میں نہیں آئی، ہو سکتا ہے ان کی دلیل میں دم نہ ہو۔ مولانا میثم زیدی صاحب نے عصمت اہل بیت کے لیے دلیل دی، ولایت اہل بیت کے لیے دلیل دی، سمجھ میں نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے ہماری دلیلوں میں دم نہ ہو۔ لیکن مولا حسین کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلوں میں طاقت ہوگی، مولا حسین کے ثبوتوں سے زیادہ کسی کے ثبوتوں میں دم ہوگا۔ مولا حسین نے عاشور کے دن اتنی دلیلیں دیں، اتنی حدیثیں سنائیں، اتنی آیتیں سنائیں، مجھے بتائیے سننے والے لاکھوں تھے، سدھرنے والے کتنے تھے؟ بھائی سننے والے لاکھوں، مگر سمجھنے والے صرف 4 تھے۔ وجہ بھی مولا حسین نے سمجھائی کہ مجھے معلوم ہے کہ میری کسی دلیل کا تم پہ اثر نہیں پڑے گا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں ذاکر حسین تو ذاکر حسین، مولا حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اب جو یہ ولایت سمجھ میں نہیں آتی، عزاداری سمجھ میں نہیں آتی، تو عزیزو یہ ہارڈ ویئر کی کمزوری نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر کی کمزوری ہے۔ اس میں دلیلوں کو چیک نہ کیجئے، منہ میں جانے والے لقموں کو چیک کیجئے۔ یہ بات میں سینکڑوں مرتبہ پڑھ چکا ہوں، یہ بچے بیٹھے ہیں 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لو، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہوگی تو انجن کو خراب ہونا ہے۔ بھائی اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن کو خراب ہونا ہے، تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب ہونا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں، محفلوں میں اور جشنوں میں ایک عجیب کشمکش رہتی ہے۔ ذاکر باہر کے مومنین کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ یہ اندر آ جائیں تو تقریر ختم کی جائے، اور باہر والے سوچتے ہیں کہ تقریر ختم ہو جائے تو اندر آئیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں آئے بھائی، آج کی شب ایک تو یوں ہی
عظیم ترین شب ہے، شب آمد جناب امیر ہے، دوسرے بارگاہ ہے جناب ابوالفضل عباس ہے۔ آپ جتنا یہاں فرش پہ آئیں گے تشریف فرما ہوں گے، آج مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے ان کے بابا کا صدقہ پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو اذان گرامی، طہارت بہت ضروری ہے، اور طہارت بھی ایک راستہ ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، منزل اہل بیت ہیں، منزل مولا علی ہیں۔ ہم دنیا میں آئے تو اذان سنائی گئی، طہارت راستہ بنائی گئی اس اذان کے لیے۔ اذان ذات جناب امیر المومنین، دنیا سے گئے تو ہمیں پاک کیا گیا، اس لیے کہ قبر میں تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر۔ آپ لوگ بول رہے ہوں گے، مجھے اپنے اوپر شک ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں۔ ارے آج کی شب اتنا آہستہ سے علی علی، نعرہ حیدری، بس آپ کو بیدار کرنا ہی مقصود ہے اذان گرامی۔ دنیا سے گئے تب بھی غسل، کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں مولا علی کو آنا ہے، قبر میں تلقین میں نام علی کو آنا ہے۔ اور پھر عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ شریعت راستہ ہے اور مولا علی اس کی منزل ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب ہم دنیا سے گئے تو اب غسل میت ہوا، میت کو پاک کیا گیا، اس کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اب دیکھیں یہ خاص بات ہے جس کے لیے میں نے آپ کے ذہنوں کو متوجہ کیا۔ نماز جنازہ، اب ہمارے یہاں نماز جنازہ میں اور غیروں کے یہاں جو غیر شیعہ اثنا عشری ہیں ان کے یہاں بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، مگر ایک فرق ہوتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ان کے جنازوں کی نمازوں میں 4 تکبیریں ہیں اور ہماری نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہیں۔ ہم مرنے کے بعد بھی 5 سے دور نہیں ہوتے، وہاں پر نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ ایک شخص نے ہمارے آپ کے 8ویں امام ابو الحسن حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے کہا کہ حضرت یہ جو غیروں کے یہاں نماز جنازہ میں 4 بار تکبیر ہے اور ہم شیعہ اثنا عشری ہمارے یہاں 5 مرتبہ تکبیر ہے، تو آخر یہ 5 تکبیریں نماز جنازہ میں کیوں ہوتی ہیں؟ بہت غور سے سنیے گا، علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اس روایت کو کہ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کیا یہ 5 تکبیریں جو ایک دن میں 5 نمازیں واجب کی گئی ہیں ان کی طرف سے اشارہ ہے، گواہی ہے کہ مرنے والا 5 وقتہ نماز کا پابند تھا؟ کیا یہ جو 5 تکبیریں ہیں تو یہ 5 نمازوں کی طرف سے گواہی ہے؟ تو امام کے ہونٹوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آ گیا، آپ نے فرمایا یہ ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے۔ کا باطن کیا ہے؟ امام نے کہا ظاہر یہ 5 تکبیریں 5 نمازوں کی طرف سے گواہی ہے کہ مرنے والا نماز 5 جگانہ کا پابند تھا، لیکن امام نے فرمایا باطن یہ ہے، یہ جو 5 تکبیریں ہیں اس کا باطن یہ ہے کہ اللہ نے ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے 5 باتوں کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جس میں ایک نماز ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک روزہ ہے، ایک حج ہے، اور 5ویں ہمارے جد امیر المومنین کی ولایت ہے۔ سنیے اذان گرامی، امام نے فرمایا کہ 5 باتیں واجب ہیں، نماز واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اور ہمارے دادا امیر المومنین کی ولایت واجب ہے۔ فرمایا جو نماز میں 5 تکبیریں ہوتی ہیں وہاں 4 ہوتی ہیں، یہاں 5 ہوتی ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ وہاں غدیر نہیں ہے، یہاں غدیر موجود ہے، وہاں ولایت نہیں ہے، یہاں ولایت موجود ہے۔ یہ جو 5 تکبیریں ہیں اس میں سے ایک تکبیر نماز کی طرف سے ہے، دوسری تکبیر زکوٰۃ کی طرف سے ہے، تیسری تکبیر روزے کی طرف سے ہے، چوتھی تکبیر حج کی طرف سے ہے۔ فرمایا نماز جنازہ میں 5ویں تکبیر ہمارے دادا علی کی ولایت کی طرف سے ہے۔ یہ 5ویں تکبیر مولا علی کی ولایت کی گواہی ہے۔ اب اگر وہ شخص جو منکر ولایت امیر المومنین بھی ہے، وہ اپنے کو شیعہ بھی کہتا ہے، تو اگر ذرا سی بھی شرم موجود ہے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں، 5ویں نہ کہی جائے۔ فرمایا آپ نے
بھائی دیکھیں راستہ ہے مولا علی، منزل ہیں، منزل ہیں۔ اللہ چاہتا ہے قرآن کے راستے سے مولا علی تک آؤ، نماز کے راستے سے مولا علی تک آؤ، روزے کے راستے سے مولا علی تک آؤ، شریعت کے راستے سے مولا علی تک آؤ۔ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ عزیزو شریعت راستہ ہے، شریعت کا مطلب ہی ہے راستہ، وہ ہر راستہ نہیں، شریعت کا مطلب ہوتا ہے جو دریا تک پہنچائے، جو دریا تک پہنچائے اسے شریعت کہتے ہیں۔ بھائی راستے بہت سے ہوتے ہیں، یہ آگے بڑھیے، یہ میڈیکل کالج ہے، یہ راستہ آپ آگے بڑھیے سرفراز گنج تک پہنچائے گا، سندیلہ لے جائے گا، ہردوئی پہنچائے گا۔ تو شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مگر یہ شریعت کا راستہ کہاں پہنچائے گا؟ تو شریعت کا مطلب ہے وہ راستہ جو دریا تک لے جائے، وہ راستہ جو دریا تک لے جائے۔ اب جو مرج البحرین کا مطلب ہی نہ سمجھیں، انہیں کیا معلوم کہ شریعت کس منزل تک پہنچاتی ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بس اب آخری منزل عزیزو، شریعت میں جتنے احکام ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب جناب امیر المومنین تک پہنچانے کے لیے۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے، رجب شعبان کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ ابھی آپ کو نکاحوں میں جانا ہے، شادیوں میں جانا ہے، جا چکے ہیں، ولیموں میں جانا ہے۔ ہمارے نبی میاں بھی تشریف فرما ہیں، ان کے دوستوں کی بھی شادیاں ہوں گی۔ تو یہ جو شادی ہے، جو نکاح ہے، اس کا تعلق بھی تو شریعت ہی سے ہے کہ بے شک نکاح کا تعلق بھی شریعت سے ہے۔ اب مجھے بتائیے مقصد نکاح کیا ہے؟ یہ جو نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ تو جب آپ ادھر تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، دیکھیے گا بھائی جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کا مقصد کیا ہے؟ شادیوں کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد نکاح سمجھنے کے لیے آپ نکاح کے صیغے کو غور سے سنیے۔ جب نکاح ہوتا ہے وہ صیغہ پڑھایا جاتا ہے، تو صیغے میں کیا کہا جاتا ہے؟ صیغے میں کیا جملے زبان پر جاری کیے جاتے ہیں کہ نکاح کیوں؟ بھائی نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ اس لیے نکاح ہے کہ موٹر سائیکل مل جائے، اس لیے نکاح ہے کہ جہیز مل جائے، اس لیے نکاح ہے کہ گھر مل جائے۔ مقصد نکاح کیا ہے؟ تناکحو و تناسلو۔ نکاح کا مقصد ہے کہ نسل بڑھاؤ، نکاح کرو اور نسل بڑھاؤ۔ تو آپ جب شریعت کی آنکھوں سے دیکھیے گا تو نکاح کا مقصد ہے اضافہ نسل، کہ نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے، نکاح کرو تاکہ نسل میں اضافہ ہو۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کیا بغیر نکاح کے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ بڑی احتیاط سے پوچھ رہا ہوں میں۔ بھائی دنیا میں ایسی بھی سوسائٹیز ہیں جہاں فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جہاں شادی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو کیا وہاں اولادیں نہیں ہوتی؟ بھائی جہاں نکاح نہیں ہوتے کیا وہاں اولادیں نہیں ہوتی؟ کیا وہاں نسلیں نہیں ہوتی؟ مجھے کہنے دیجئے اگر بغیر نکاح کے اولادیں پیدا نہ ہوتی تو دنیا میں اتنے دشمنان علی موجود نہ ہوتے۔ مقصد نکاح کیا ہے؟ ہمارے جعفر امام صاحب چچا باہر سے تعریف کر رہے ہیں، نکاح کا مقصد ہے تناکحو و تناسلو، نکاح کرو تاکہ نسل آگے بڑھے۔ کیا بغیر نکاح کے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ بھئی سماج میں وہ سوسائٹیاں ہیں، پورے ملک ہیں جہاں شادی کا، میرج کا، فیملی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ وہاں پر بچے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں اور رسمی طور کے اوپر شادیاں بعد میں ہوتی ہیں۔ تو اولاد تو بغیر نکاح کے ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ شریعت نے زور کیوں دیا کہ اولاد پیدا کرنا مگر نکاح کے ذریعے، نسل آگے بڑھانا مگر نکاح کے ذریعے؟ یہ زور کیوں ہے کہ اولاد پیدا کرنا مگر نکاح کے ذریعے؟ تو عزیزوں میں نے کتابیں چھان ماری، مجھے ایک بھی حدیث نہیں ملی کہ جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ روزہ نہیں رکھے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ حج کرنے نہیں جائے گا، جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ زکوٰۃ نہیں دے گا۔ ایک ہی حدیث ملی جو بغیر نکاح کے پیدا ہوگا وہ مولا علی سے محبت نہیں کرے۔ حیدری یہ منزل ہے، منزل یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اولاد ہو تو عاشق جناب امیر المومنین ہو، نسل میں بھی چراغ ولایت جناب امیر المومنین
روشن رہے. بازان گرامی، مولا علی منزل ہیں، اس منزل تک پہنچانے کا نام شریعت ہے. شریعت اسی لیے ہے کہ عشق جناب امیر تک پہنچاتی ہے. اس لیے ہر بات میں ہمیں اپنے سامنے شریعت کو مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیں، میں اس کو تو شریعت مانتا ہی نہیں جس میں جناب امیر المومنین کی ولایت کی اہمیت نہیں. وہ شریعت نہیں ہے، شرارت ہے جو خلاف جناب امیر بات کرے. میں شریعت کی بات کر رہا ہوں، وہ شریعت جو جناب امیر المومنین تک پہنچاتی ہے. اس پہ پابند رہنا بہت ضروری ہے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے. یہ یوٹیوب چینلز والے موجود ہیں، یہ اس بات کو بہت غور سے سنیں. وہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات کو بہت غور سے سنیں. یہ قصیدے، یہ قصیدہ خانیاں، یہ شعراء، یہ آل محمد علیہ السلام کی شان میں جو اشعار کہے جاتے ہیں، تو یہ صرف شاعری نہیں ہے. معصومین کی نظر سے دیکھیے تو وہ شاعر جو آل محمد کے حق میں شعر کہتا ہے وہ شاعر نہیں ہوتا ہے، وہ ناصر اہل بیت ہوتا ہے. یہ جو قصیدے ہیں، یہ جو منقبتیں ہیں، یہ جو آل محمد کی شان میں قصیدے کہے گئے، اگر آپ تاریخ پڑھیے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں وہ طاقت جس نے ظالم کے حکومت کو پلٹ کے رکھ دیا، اس طاقت کا نام قصائد آل محمد ہے. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے. لیکن ادھر دیکھیں، قرآن نے کہا انہو لکم عدو مبین، کہ سب سے کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. انسان کا جو سب سے کھلا ہوا دشمن ہے اسے شیطان کہتے ہیں. اور شیطان سب سے زیادہ ہدف میں جس کو اپنے سامنے رکھتا ہے وہ محبان جناب امیر المومنین ہیں. چنانچہ شیطان مختلف طریقوں سے مولا علی کے چاہنے والوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے. کبھی اصلاح کے نام پر عزاداری سے دور کرنے کے لیے اپنے نمائندوں کو سامنے لے کے آتا ہے، کبھی عقیدے سے دور کرنے کے لیے اعمال کا ڈھنڈورا پٹواتا ہے. اور پھر یہ قصیدہ خوانی جو حق آل محمد کی ترویج کا ذریعہ ہے، جو آل محمد علیہ السلام کی نصرت کا ذریعہ ہے، اس میں بھی ہم 2-3 برس سے دیکھ رہے ہیں کہ قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. ہمیں قصیدوں سے اختلاف نہیں، قصیدوں سے اختلاف کرنے والا انشاءاللہ واصل جہنم ہوگا، اس لیے کہ یہ حق آل محمد کی ترویج ہے. مگر اس میں موسیقی کو داخل کیا جا رہا ہے پوری طرح سے. اب تو ایسے آپ کو پوسٹر نظر آ جائیں گے قصیدے خوانیوں میں جس کے نیچے لکھا ہوگا کہ کلام بائی فلاں اور میوزک بائی فلاں، یعنی باقاعدہ کھلے ہوئے طور کے اوپر قصیدے خوانیوں میں میوزک کو شامل کیا جا رہا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. دیکھیں، جیسے اللہ نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنے نمائندے بنائے، ویسے ہی شیطان نے گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو اپنا نمائندہ بنایا. یہ شیطانی سازش ہے کہ اچھا تم بہت متقی ہو، تم بڑے پرہیزگار ہو، تم موسیقی نہیں سنتے تو تم نہیں سنتے، ہم اس ذریعے تمہیں سنوائیں گے. تم بڑے پرہیزگار ہو، تم نامحرم خواتین کے چہرے پر نظر نہیں ڈالتے، ہم یوٹیوب کے اوپر خواتین کی قصیدہ خوانی کروائیں گے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے. ہمارا کام ہے ہم آپ کو ہوشیار کر دیں. اس کا آپ بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کیجئے، اس کے خلاف آواز اٹھائیے. اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ دن دور نہیں ہے، خدا نہ کرے کہ شعراء کے بجائے ممبر کے اوپر ہارمونیم رکھا نظر آئے گا، تخت کے اوپر ہارمونیم نظر آئے گا اور ڈھولک نظر آئے گی. اس لیے کہ باقاعدہ طور کے اوپر گانوں کی دھنوں کے اوپر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، میوزک کو قصیدوں میں شامل کیا جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں حق و باطل کو مخلوط کر دینا. اب اگر وہ یہ جواز دے کہ موسیقی سے قصیدے میں زیادہ اثر پیدا ہوتا ہے تو آل محمد کی محبت سے زیادہ اثر انداز کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو قصیدے میں اثر پیدا کرنا ہے تو میوزک کا سہارا نہ لیجئے، محبت جناب امیر کا سہارا لیجئے. بازان گرامی، ایک خاص پیغام تھا آپ تمام حضرات کو. آج کی شب مبارک ہو. ہم بارگاہ خدا میں مولا عباس کے وسیلے سے اور جناب امیر المومنین کے وسیلے سے دعا کریں کہ پالنے والے، جیسے تو نے 13 رجب کو جناب امیر المومنین کے ذریعے اپنے گھر کو آباد کیا، اسی طرح جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں ان کے گھر کو شاد و آباد رکھنا. جس طرح سے تو نے اپنے گھر سے نجاستوں کو جناب امیر المومنین کے ذریعے دور کیا، تمام محبان جناب امیر کے گھروں سے بلاؤں کو دور کر دے.
بیماریوں کو دور کر دے، بے سکونی کو دور کر دے۔ خصوصاً وہ تمام افراد جو خطابت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اشعار کے ذریعے محمد و آل محمد کی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی توفیقات میں اور اضافہ ہو۔ خصوصاً ہمارے برادر محترم جناب علی متقی زیدی صاحب، مولانا میثم زیدی صاحب اور ان کے فرزندان یام میاں، شبر میاں، ان کی توفیقات میں بھی اضافہ ہو، اور جناب امیر المومنین کے صدقے میں درجات بلند سے بلند ہوں مرحوم حکیم محمد تقی صاحب علی اللہ مقامہ کے، کہ جن کی محنتوں سے 110 برس ہو گئے اس جشن کو جاری و ساری ہوتے ہوئے، اور دعا کریں کہ یہ جشن اس صورت میں جاری و ساری رہے کہ ایک دن وہ آئے کہ جناب صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام اس جشن کی صدارت فرمائیں اور ہم ان کی خدمت میں ان کے جج جناب امیر المومنین کی مبارکباد پیش کریں۔ خدا حافظ والسلام۔ حضرات مولا کائنات یاسر الدین امیر المومنین مولا غدیر جناب امیر مولد کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اللہم صل علی محمد یا ولادت کی شب ہے، ظہور کی شب ہے، نزول کی شب ہے، اور اس موقع پر سب سے پہلے بارگاہ ولی عصر میں ہم آپ تمام حضرات کی جانب سے، اپنی جانب سے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور دعا فرما دیں آپ حضرات۔ ہمارے فرمان لکھنوی صاحب کی والدہ بہت علیل ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر جشن متبرک شب ہے، یہ مقدس شب ہے، اس کی عظمتوں کے طفیل میں جلد سے جلد شفا ہو۔ اور اب یہ اعلان ہوا ہے تو پھر یہ بھی اعلان سماعت فرما لیں کہ 20 رجب کو اسی بارگاہ میں 7:30 بجے شام کو بسلسلہ ولادت شہزادی جناب سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک محفل مقاصدہ کا انعقاد ہوگا تسکین شاہ کے عنوان سے، اور اس محفل کی صدارت خطیب صداقت مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور 16 شعبان کو بھی اسی بارگاہ میں 8 بجے شب میں جشن باب المراد کمیٹی کی جانب سے جو منعقد ہوتا ہے وہ اسرائیلی منعقد ہوگا اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، اور اس جشن کی صدارت کے فرائض خطیب صداقت علی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ انجام دیں گے۔ آپ حضرات سے ان دونوں محفلوں میں شرکت کے التماس ہے۔ خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی نے بہترین تقریر آپ کی سماعت کے حوالے کی، بہت اچھوتے گوشے فضائل مولا کائنات کے، فضائل اہل بیت کے بیان کیے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے دست بستہ التماس ہے، ہاتھ جوڑ کے التماس ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں، اور آپ حضرات تھوڑا سا مل کے بیٹھیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ لوگ تھوڑا سا اور آگے آئیں۔ مظاہر بھائی آپ ادھر آئیں، سامنے آئیں۔ نصیر عباس صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں، آپ کو بحیثیت شاعر اپنا کلام پیش کرنا ہے۔ اور آج کی بھی یہ محفل خطیب صداقت علی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات ان کی صدارت کی تائید کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم شعراء کرام کے خراج عقیدت کی باری ہے۔ شہرت لکھنوی صاحب کے قطعے سے آج کی اس محفل کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ مرحوم فرماتے تھے کہ عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، شام غم آشنائے سحر ہو گئی، عام آنے کی ان کے خبر ہو گئی، شام غم آشنائے سحر ہو گئی، آئیں بنت اسد تو جدار حرم، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی، آئیں بنت اسد تو جدار حرم، آئیں بنت اسد تو جدار حرم، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی، کچھ ادھر ہو گئی کچھ ادھر ہو گئی۔ اور حضرات یہ بھی ملازم ہے کہ یہ اہل بیت نبوت ہے، ان کے بارے میں
خدا کا اپنا الگ ایک اصول ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت نبوت ہے، ان کے بارے میں خدا کا اپنا الگ ایک اصول ہوتا ہے، خدا کا اپنا الگ ایک اصول ہوتا ہے، اور اسی طرح سے امام آتے ہیں زمانے میں کلام پاک کا جیسے نزول ہوتا ہے، اسی طرح سے امام آتے ہیں زمانے میں، اسی طرح سے امام آتے ہیں زمانے میں کلام پاک کا جیسے نزول ہوتا ہے۔ اور کلیجہ تھام لیں اپنا، مقصروں سے کہو، کلیجہ تھام لیں اپنا، مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے۔ کلیجہ تھام لیں اپنا، مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے۔ علی ہے کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے۔ علی ہے کعبے میں آ رہے ہیں رسول، کلیجہ تھام لیں اپنا، مقصروں سے کہو کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے، کہ ان کے عزم کی تذلیل ہونے والی ہے۔ علی ہے کعبے میں آ رہے ہیں رسول، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے، ادھورے کلمے کی تکمیل ہونے والی ہے۔ جلدی شعراء کرام آپ کی سماعت کے حوالے کیے جائیں گے تاکہ محفل بھی اپنے وقت کے اندر تمام ہو سکے۔ محفل کے بعد حسب دستور کچھ تبرکات ہوتے ہیں، کچھ کیا بلکہ ماشاءاللہ سے بہت کچھ تبرکات ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ سجے ہوئے بھی ہیں، جو محفل کے بعد آپ حضرات کو بذریعہ قرآن اندازی پیش کیے جائیں گے۔ اور قرآن اندازی کے لیے ٹوکن کسی وقت بھی محفل کے درمیان آپ حضرات کو مل سکتے ہیں، اور آپ حضرات سے بس یہی گزارش ہے کہ اس محفل میں آخر تک تشریف رکھیں، کیونکہ مولا کائنات کی ولادت کی شب ہے۔ سال بھر تک تو آپ مولا کائنات سے مانگتے ہیں، ہر قدم پر یا علی یا علی، ہر مصیبت میں یا علی۔ ایک دن ان کا ہے تو کم سے کم ایک رات کا وقت تو دیجیے آپ لوگ۔ تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ محفل کے آخر تک تشریف رکھیے گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس محفل کے آغاز کے لیے نوجوان ابھرتے ہوئے بہترین معتبر شاعر جناب قمر لکھنوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اولاً ایک مطلب پیش خدمت ہے بس کیا ناصر بھائی کہ غم دنیا سے عاجز جب دل نادان ہوتا ہے، غم دنیا سے عاجز جب دل نادان ہوتا ہے، تیری محفل میں آ جاتا ہوں اطمینان ہوتا ہے۔ غم دنیا سے عاجز جب دل نادان ہوتا ہے، تیری محفل میں آ جاتا ہوں اطمینان ہوتا ہے۔ اور ایک مطلب اور پیش خدمت ہے بزبان ممدوح کہ ہم اس دن بھی امام دو جہاں تھے، ہم اس دن بھی امام دو جہاں تھے، جب آدم آب و گل کے درمیاں تھے۔ ہم اس دن بھی امام دو جہاں تھے، جب آدم آب و گل کے درمیاں تھے۔ ایک منقبت کی ایک مطلب اور چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ عرض کیا ہے مطلب کہ اسد اللہ کی نظروں میں دلاور ہونا، اسد اللہ کی نظروں میں دلاور ہونا، کوئی آسان نہیں مالک اشتر ہونا۔ اسد اللہ کی نظروں میں دلاور ہونا، کوئی آسان نہیں مالک اشتر ہونا۔ اور اسی سے مربوط شعر ہے کہ کوئی آسان نہیں مالک اشتر ہونا۔ اور فوج اسلام میں موجود ہیں کچھ ایسے بھی لوگ، فوج اسلام میں موجود ہیں کچھ ایسے بھی لوگ، جن کا ہونا ہے نہ ہونے کے برابر ہونا۔
اسد اللہ کی نظروں میں دلاور ہونا کوئی آسان نہیں مالک اشتر ہونا۔ فوج اسلام میں موجود ہیں کچھ ایسے بھی لوگ جن کا ہونا ہے نہ ہونے کے برابر ہونا۔ فوج اسلام میں موجود ہیں کچھ ایسے بھی لوگ جن کا ہونا ہے نہ ہونے کے برابر ہونا۔ اور یہ شعر تضمین کا شعر ہے کہ جن کا ہونا ہے نہ ہونے کے برابر ہونا۔ اور منزل عشق حقیقی کہاں اتنی آسان، منزل عشق حقیقی کہاں اتنی آسان، سب کی قسمت میں نہیں عاشق حیدر ہونا۔ منزل عشق حقیقی کہاں اتنی آسان، سب کی قسمت میں نہیں عاشق حیدر ہونا۔ اور الفت آل محمد کی حفاظت کیجئے، الفت آل محمد کی حفاظت کیجئے، ہم نے دیکھا ہے گلستانوں کا بنجر ہونا۔ الفت آل محمد کی حفاظت کیجئے، ہم نے دیکھا ہے گلستانوں کا بنجر ہونا۔ اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، شعر فہم سامعین تشریف فرمائیں، ردیف کا رخ پیش خدمت ہے کہ ہم نے دیکھا ہے گلستانوں کا بنجر ہونا۔ اور کیوں نہ پھر باب جنا واہ ہو تمہاری خاطر، کیوں نہ پھر باب جنا واہ ہو تمہاری خاطر، بولے رضوان کہ تم عاشق حیدر ہو نا۔ کیوں نہ پھر باب جنا واہ ہو تمہاری خاطر، بولے رضوان کہ تم عاشق حیدر ہو نا۔ بولے رضوان کہ تم عاشق حیدر ہو نا۔ اور تیری خدمت سے ہی سردار ملک ہیں جبریل، تیری خدمت سے ہی سردار ملک ہیں جبریل، ہے فرشتوں کی تمنا تیرا نوکر ہونا۔ تیری خدمت سے ہی سردار ملک ہیں جبریل، ہے فرشتوں کی تمنا تیرا نوکر ہونا۔ اور اس سلسلے کا یہ آخری شعر پیش خدمت ہے کہ ہے فرشتوں کی تمنا تیرا نوکر ہونا۔ اور منتخب نائب حق بھیج دے تو ہی یا رب، منتخب نائب حق بھیج دے تو ہی یا رب، آرزو سب کی ہے اس قوم کا رہبر ہونا۔ منتخب نائب حق بھیج دے تو ہی یا رب، منتخب نائب حق بھیج دے تو ہی یا رب، آرزو سب کی ہے اس قوم کا رہبر ہونا۔ منتخب نائب حق بھیج دے تو ہی یا رب، آرزو سب کی ہے اس قوم کا رہبر ہونا۔ اور مقطع کا شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آرزو سب کی ہے اس قوم کا رہبر ہونا۔ اور نام رکھنے سے نہیں ہوتا کوئی ان کا غلام، نام رکھنے سے نہیں ہوتا کوئی ان کا غلام، لازمی ہے تیرا کردار سے قمبر ہونا۔ نام رکھنے سے نہیں ہوتا کوئی ان کا غلام، لازمی ہے تیرا کردار سے قمبر ہونا۔ فوج اسلام میں موجود ہیں کچھ ایسے بھی لوگ جن کا ہونا ہے نہ ہونے کے برابر ہونا۔ اگر اجازت ہو تو ایک کلام کی اور شعر پیش خدمت ہے، حوصلہ افزائی، ایک درود کا سہارا دیں آپ حضرات بابا سے پہلے۔ بس کیا ہے
ایک مطلب اور چند اشعار اور پیش خدمت، حوصلہ افزائی، کہ نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری ہے، نہ تجربہ ہو تو پھر مشورہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے، پھر اس کے بعد خدا کی رضا ضروری ہے۔ اور جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، جہاں ولایت حیدر پا بات آ جائے، وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے، وہاں پا جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے۔ یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، ہم اپنے دل سے کسی کو اہم نہیں کہتے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے، جسے نبی نے ضروری کہا ضروری ہے۔ اور یہ عاشقان علی ہیں وہ دشمنان علی، یہ عاشقان علی ہیں وہ دشمنان علی، یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے، یہاں پا قرب وہاں فاصلہ ضروری ہے۔ اور فروع دین کی ہے ابتدا نماز مگر، فروع دین کی ہے ابتدا نماز مگر، علی کا عشق بھی بے انتہا ضروری ہے، فروع دین کی ہے ابتدا نماز مگر، علی کا عشق بھی بے انتہا ضروری ہے۔ بس یہ آخری شعر پیش خدمت ہے کہ علی کا عشق بھی بے انتہا ضروری ہے۔ شعر عرض کیا ہے کہ بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے، بتا رہے ہو محمد کو اپنے جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے۔ ہاں نصیر عباس اوپر تشریف لے آئی۔ جہاں ولایت حیدر کی بات آ جائے، وہاں پر جان سے بڑھ کر وفا ضروری ہے، بتا رہے ہو محمد کو اپنا جیسا بشر، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے۔ بہترین اشعار سے نوازے تھے جناب قمر نقوی صاحب، نہیں ہے علم تو کیا بولنا ضروری ہے، عیسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی اندر تشریف لے آئیں، اور جو ادھر ادھر ٹہل لیں ان سے ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں، محفل باقاعدہ شروع ہو چکی ہے۔ عیسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے، عیسیاں لحد میں اپنی زباں بولنے لگے، میری طرف سے شاہ زماں بولنے لگے۔ معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، معراج اور غدیر کا جب ذکر چھڑ گیا، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے، حق علی میں دونوں جہاں بولنے لگے۔ اور یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، وہ گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے، گونگا بھی ہو نہیں علم تو کیا بولنا ضروری ہے۔ مطلب ہے کہ گونگے، یہ ہے خطیب مظاہر بھائی، یہ ہے خطیب منبر نیزہ کی بارگاہ، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے، گونگا بھی ہو تو آ کے یہاں بولنے لگے۔ قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے؟ قرآن و آل کرتے ہیں آپس میں گفتگو،
قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے؟ قرآن و حال کرتے ہیں آپس میں گفتگو، یہ درمیان آپ کہاں بولنے لگے؟ اور مجلس شبیر کی ہر گھر میں تیاری ہوئی، مجلس شبیر کی ہر گھر میں تیاری ہوئی، اس برس پھر شان و شوکت سے عزاداری ہوئی۔ مجلس شبیر کی ہر گھر میں تیاری ہوئی، اس برس پھر شان و شوکت سے عزاداری ہوئی۔ مطلب کہ عالموں کی بزم میں، عالموں کی بزم میں بھی ذکر حیدر کے بغیر، عالموں کی بزم میں بھی ذکر حیدر کے بغیر گفتگو جب بھی ہوئی ہے غیر معیاری ہوئی۔ عالموں کی بزم میں بھی ذکر حیدر کے بغیر گفتگو جب بھی ہوئی ہے غیر معیاری ہوئی، گفتگو جب بھی ہوئی ہے غیر معیاری ہوئی۔ اب شیخ فرمائے کہ عالموں کی بزم میں بھی ذکر حیدر کے بغیر گفتگو جب بھی ہوئی ہے غیر معیاری ہوئی، تم کہاں اور مرض یہ داور کا سوداگر کہاں؟ تم کہاں اور مرضی داور کا سوداگر کہاں؟ تم سے تو جب بھی ہوئی ہے چور بازاری ہوئی۔ میں تم کہاں اور مرضی داور کا سوداگر کہاں؟ تم کہاں اور مرضی داور کا سوداگر کہاں؟ تم سے تو جب بھی ہوئی ہے چور بازاری ہوئی، تم سے تو جب بھی ہوئی ہے چور بازاری ہوئی۔ اور جس سے تھی ناراض بنت مصطفیٰ روز حساب، جس سے تھی ناراض بنت مصطفیٰ روز حساب، سب سے پہلے ایسے مجرم کی گرفتاری ہوئی۔ جس سے تھی ناراض بنت مصطفیٰ روز حساب، جس سے تھی ناراض بنت مصطفیٰ روز حساب، سب سے پہلے ایسے مجرم کی گرفتاری ہوئی۔ اور آخری شعر و شاعر آپ کی زحمت، آپ کی سماعت کے حوالے کہ جس سے تھی ناراض بنت مصطفیٰ روز حساب، سب سے پہلے ایسے مجرم کی گرفتاری ہوئی۔ میں چکی زہرا کی چلائی اور خلد سے لائے لباس، چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، نوکری رضوان کی اب جا کے سرکاری ہوئی۔ چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، چکی زہرا کی چلائی خلد سے لائے لباس، نوکری رضوان کی اب جا کے سرکاری ہوئی، نوکری رضوان کی اب جا کے سرکاری ہوئی۔ آج آزاد ہمارے درمیان مشہور و معروف سوزخان اہل بیت، مداح اہل بیت جناب ساحر صاحب تشریف فرمائے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ان سے گزارش کروں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ساحر صاحب۔ اور ہمارے مولانا حسن ظہیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کی ہاں اچھا ایک منٹ، یہ مطلب بہرحال علیل چل رہے ہیں، بہت ابھی بیماری سے اٹھے ہیں اور پوری طور پر شفا یاب نہیں ہوئے ہیں، تو آپ حضرات دعا فرما رہے ہیں کہ آج کی شب کے صدقے میں اور جشن کے صدقے پہ انہیں مکمل شفا عطا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تبرکاً ثواباً جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ آپ کی خدمت۔ ایک اور سلوات بھیج دیں محمد والے۔ گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے۔ گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے۔ اپنا معیار ہے علی کی بلا، اپنا معیار ہے علی کی بلا، دوستی کیا ہے دشمنی کیا ہے۔ گھپ اندھیرا ہے روشنی کیا ہے، بغض حیدر میں زندگی کیا ہے۔ اپنا معیار ہے علی کی بلا، دوستی کیا ہے دشمنی کیا ہے۔ اور ایک تو مطلب اور دو شعر مال و زر سامنے نشکوں کے کب بولتے ہیں، کامل صاحب، مال و زر سامنے نشکوں کے کب بولتے ہیں،
چپ ہی رہتے ہیں عجم جب کہ عرب بولتے ہیں، چپ ہی رہتے ہیں عجم جب کہ عرب بولتے ہیں، اور ایک ایک لفظ ضرورت کے سبب بولتے ہیں، ایک ایک لفظ ضرورت کے سبب بولتے ہیں، جملے بہلول جو ظاہر میں عجب بولتے ہیں، جملے بہلول جو ظاہر میں عجب بولتے ہیں، جملے بہلول جو ظاہر میں عجب بولتے ہیں، اور دار پہ چہرے میسم سے یہ محسوس ہوا، دار پہ چہرے میسم سے یہ محسوس ہوا، عشق میں قطع زباں ہونے پہ لب بولتے ہیں، عشق میں قطع زباں ہونے پہ لب بولتے ہیں، دار پہ چہرے میسم سے یہ محسوس ہوا، عشق میں قطع زباں ہونے پہ لب بولتے ہیں، اور دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں، دشمنوں میں کہو حق بات تو جانے ہم بھی، اپنا ماحول جو مل جائے تو سب بولتے ہیں۔ اور آج شب ولادت ہے، باب الحوائج کی بارگاہ ہے، ایک شعر سماعت فرمائیں کہ ایک فطرس کی نہیں بات سبھی اہل فلک، ایک فطرس کی نہیں بات سبھی اہل فلک، آ کے ڈہوڑی پہ تیری حسب طلب بولتے ہیں، آ کے ڈہوڑی پہ تیری حسب طلب بولتے ہیں، اے ظہیر اب کسی مفلس کے طرفدار بنو، صاحب زر کی حمایت میں تو سب ہو۔ مولا کائنات کے حوالے سے ایک مطلع اور 4 شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ انبیاء کا ایک شعر آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہے، انبیاء کا ایک شعر آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہے، انبیاء کا ایک شعر آیا، کہ مشکل میں علی کا نام لب پہ بار بار آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہے، انبیاء کا ایک شعر آیا۔ شعر حاضر ہے بطور خاص، سماعت فرمائیں۔ بتانے خانہ کعبہ خدائی بھول بیٹھے سب، بتانے خانہ کعبہ خدائی بھول بیٹھے سب، نظر کے سامنے جب چہرہ پروردگار آیا، ہمارے ہاتھ بھی ہے، انبیاء کا ایک شعر آیا۔ آپ سب کے حوالے سے یہ شعر حاضر کر رہا ہوں کہ میری طینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر، میری طینت میں رکھ دی ہے خدا نے الفت حیدر، علی کا نام آیا اور چہرے
ہے انبیاء کا ایک شیار آیا. شعر شاید کی صلاحیت کو حاضر کروں، سچے صاحب کا کلام میں بتا رہا ہوں، بھول گیا تھا. ادھر کی پار خندق عمر ابن عبد ود نے، اور شعر بطور خاص کرتا ہوں. ادھر کی پار خندق عمر ابن عبد ود نے، اور ادھر لی شیر نے انگڑائی اٹھ کے شکار آیا. بہت شکریہ، حوصلہ افزائی، حوصلہ افزائی. ادھر کی پار خندق عمر ابن عبد ود نے، اور ادھر لی شیر نے انگڑائی اٹھ کر کے شکار آیا. ہمارے ہاتھ بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. آقا سرور صاحب کا کلام چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے ایک مطلع اور 4 شعر حاضر کر رہا ہوں بہت اختصار کے ساتھ. مطلع بطور خاص ہے. سجاد کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، سجاد کس لیے نہ ہو تم پر نثار چاند، تم سے لگے ہیں حسن امامت میں 4 چاند، تم سے لگے ہیں حسن امامت میں 4 چاند. وہ آسمان کا چاند یہ عابد کے نقش پا، وہ آسمان کا چاند یہ عابد کے نقش پا، ہر نقش پا پہ صدقے ہوں ایسے 1000 چاند. شکریہ حسن. ہر نقش پا پہ صدقے ہوں ایسے 1000 چاند. خاک قدم چمکتی ہے خورشید کی طرح، یہ کس فلک کا ہے میرے پروردگار چاند، یہ کس فلک کا ہے میرے پروردگار چاند. اور تشبیہ کس طرح سے دوں عابد کے حسن سے، تشبیہ کس طرح سے دوں عابد کے حسن سے، معصوم ان کی ذات ہے اور داغدار چاند. تشبیہ کس طرح سے دوں عابد کے حسن سے، معصوم ان کی ذات ہے اور داغدار چاند. بطور خاص شعر حاضر کر رہا ہوں. آقا نامدار کا صدقہ اتارنے، آقا نامدار کا
صدقہ اتارنے ہے آسمان تو مجھے دے دے ادھار چاند ہے آسمان تو مجھے دے دے ادھار چاند تاریک یہ لحد کی کسے فکر ہے سروش جب کائنات عشق میں ہے ہست و چار چاند. بہت شکریہ. وہ ہے فلک کا چاند یہ عابد کے نقش پا، وہ ہے فلک کا چاند یہ عابد کا نقش پا، اس چاند پر نثار ہوں ایسے ہزار چاند. بہترین اشعار جناب سروش آغا سروش صاحب حیدرآبادی کے بہترین شعر ہمارے ساحل صاحب اپنی خوبصورت آواز میں پیش کر رہے تھے. اور پھر اب ایک مرتبہ کلام شاعر بزبان شاعر کی طرف محفل واپس ہو رہی ہے. تو چوتھے امام کا ذکر کر رہے تھے تو ملاحظہ فرمائے کہ اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. اور جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، اس طرح تحریک حق جاری رکھی سجاد نے، چپ ہوئے شبیر تو آواز دی سجاد نے. جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. جب 72 ٹھوکریں کھائی ہوئی بیعت چلی، ایک ٹھوکر اور اس پر مار دی سجاد نے. نام سید سجاد کا ذکر ہوا تو نام مختار کے سلسلے میں میں کر رہا ہوں کہ بہت اعتراضات ہوتے ہیں ان کے اوپر کہ وہ امام وقت سے اجازت نہیں لی، وہ راضی نہیں تھے، راضی نہیں تھے. بارہ میں کر رہا ہوں کہ نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے. نہ کرتے حضرت مختار کی تلوار پر تنقید اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے. اگر وہ عارفان حق زین العابدین ہوتے اور جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے. جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، جہاں بھر کے مقصر کچھ کہیں میرا یہ کہنا ہے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے. جہاں بھر کے مقصر کچھ کہے میرا یہ کہنا ہے، تبسم لب پر کیوں آتا اگر راضی نہیں ہوتے. مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے، مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے. مکمل خون کا بدلہ امام وقت. اب یہ تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے. مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے. مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار مکمل خون کا بدلہ امام وقت ہی لیں گے کہ جدہ فاطمہ زہرا کو مولا نے زباں دی ہے. مگر مختار تم نے باد سرور کھینچ کے تلوار نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے. نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے. قطع اور آخری ملازمان نے بھی شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کہ نماز انتقام خون سرور کی اذاں دی ہے. جناب حبیب نے مظاہر کو امام شاہ اسلام نے مرد فقی کہہ کے خطاب کیا، رجل فقی، انہیں سند دی ان کو فقی ہونے کی اور ان کا انہی نے
اس کا مظاہرہ بھی کیا کہ جب حسین نویر نے گستاخی کی تو امام وقت کو اطلاع دی، اجازت نہیں لی کہ اب نماز تو آپ کے جد کے پیچھے جنت میں پڑھیں گے، اور یہ کہہ کہ صفوں پر ٹوٹ پڑے، جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ تو اب مولا کہتے ہیں اجازت نہیں لی تھی جناب مختار نے امام وقت سے۔ اب مولا فرمایا کہ اب یہ جناب حبیب مظاہر کا عمل جناب مختار کے لیے دلیل ہے۔ مولا فرمایا کہ عمل دیکھا فقیہ شے کا تو مختار نے جانا، عمل دیکھا فقیہ شے کا، پنڈت جی، عمل دیکھا فقیہ شے کا تو مختار نے جانا کہ گستاخ امامت سے رعایت کی نہیں جاتی۔ عمل دیکھا فقیہ شے کا تو مختار نے جانا کہ گستاخ امامت سے رعایت کی نہیں جاتی، فقط بدلہ لیا جاتا ہے گستاخ امامت سے، امام وقت سے اس کی اجازت لی نہیں جاتی۔ فقط بدلہ لیا جاتا ہے گستاخ امامت سے، فقط بدلہ لیا جاتا۔ عمل دیکھا فقیہ شے کا تو مختار نے جانا کہ گستاخ امامت سے رعایت کی نہیں جاتی، فقط بدلہ لیا جاتا ہے گستاخ امامت سے، فقط بدلہ لیا جاتا ہے گستاخ امامت سے۔ امام وقت سے اس کی اجازت لی نہیں جاتی۔ حضرات ہمارے منیر عالم صاحب تشریف فرما، یہ بھی کافی عرصے سے علیل چل رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی دعا فرما دیں کہ جلد سے جلد یہ اپنا بستر علادت چھوڑ دیں اور فرش عزا و فرش محفل سے اسی طرح جڑ جائیں جیسے یہ پہلے رہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب منیر عالم صاحب، منیر لکھنوی۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک باواز بلند صلوات۔ دیر بھائی مطلب خدمت، باب شہر علم سے کرتا ہے ٹکرانے کی بات، باب شہر علم سے کرتا ہے ٹکرانے کی بات، کیا نہیں یہ شرم سے جاہل کے مر جانے کی بات، کیا نہیں یہ شرم سے جاہل کے مر جانے کی بات۔ اور اس نے مطلب اسماعیل فرما لیں، ذکر حیدر میں نہ کر حیدر سے بیگانے کی بات، ذکر حیدر میں نہ کر حیدر سے بیگانے کی بات، کیا حرم کے سامنے جائز ہے میخانے کی بات، کیا حرم کے سامنے جائز ہے میخانے کی بات۔ یہاں سے شعر سماعت فرمانے، اپنا اپنا ظرف ہے یہ اپنی اپنی معرفت، اپنا اپنا ظرف ہے یہ اپنی اپنی معرفت، عشق میں نہ کر کبھی الفت کے پیمانے کی بات، عشق میں نہ کر کبھی الفت کے پیمانے کی بات۔ اور یہ شعر بھی عرض کیا ہے، یوں ہی جل جاتا نہیں سمجھا ہوا عنوان ہے، یوں ہی جل جاتا نہیں سمجھا ہوا عنوان ہے، ارے شمع محفل میں سمجھ سکتی ہے پروانے کی بات، شمع محفل میں سمجھ سکتی ہے پروانے کی بات، اور تو نے کیوں چھوڑا ہے دامن ثانیے ثقلین کا،
تو نے کیوں چھوڑا ہے دامن ثانیے ثقلین کا؟ ہے مسلمان شرم سے یہ تیرے مر جانے کی بات، ہے مسلمان شرم سے یہ تیرے مر جانے کی بات۔ اور ایک شعر سماعت فرمانے ذرا سا، انبیاء سے بھی ہیں افضل صاحب تطہیر سب، انبیاء سے بھی ہیں افضل صاحب تطہیر سب۔ ارے آئینوں کے سامنے کر آئینہ خانے کی بات، آئینوں کے سامنے کر آئینہ خانے کی بات۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں، اے حرم کے حاجیوں نا محرم آل نبی، اے حرم کے حاجیوں نا محرم آل نبی، تجھ کو کیوں کھلتی ہے سرور کے عزا خانے کی بات، تجھ کو کیوں کھلتی ہے سرور کے عزا خانے کی بات۔ ایک سلوات کا سہارا دیتے رہے تھا، تجھ کو کیوں کھلتی ہے سرور کے عزا خانے کی بات، اور اس کی قسمت دیکھ لینا حشر کے بازار میں، اس کی قسمت دیکھ لینا حشر کے بازار میں۔ ارے کم نہیں در عدن سے اشک کے دانے کی بات، کم نہیں در عدن سے اشک کے دانے کی بات۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں، ایک شاہد ہے خدا اور ایک شاہد جبرائیل، ایک شاہد ہے خدا اور ایک شاہد جبرائیل۔ ارے پوچھ لو لوح قلم سے خنب کے افسانے کی بات، ایک شاہد ہے خدا اور ایک شاہد جبرائیل، پوچھ لو لوح قلم سے خنب کے افسانے کی بات۔ اور ایک محمد اڑ گیا تب ایک محمد آ گیا، ایک محمد اڑ گیا تب ایک محمد آ گیا۔ ارے ہے یہی تاریخ کے کیا خود کو دہرانے کی بات، ہے یہی تاریخ کے کیا خود کو دہرانے کی بات۔ اور جامع شخصیت پیغمبری پہنے ہوئے، جامع شخصیت پیغمبری پہنے ہوئے، ارے گفتنی ہے بستر ہجرت پہ سو جانے کی بات، جامع شخصیت پیغمبری پہنے ہوئے، گفتنی ہے بستر ہجرت پہ سو جانے کی بات۔ ارے اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جانشینی کی دلیل کا ثبوت، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جانشینی کا ثبوت۔ ارے دیدہ کفار میں سرکار بن جانے کی بات، ارے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے جانشینی کا ثبوت۔ ارے دیدہ کفار میں سرکار بن جانے کی بات۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرما لیں، مرتضیٰ نے توڑ ڈالے ہیں صنم اس واسطے، مصطفیٰ مرتضیٰ نے توڑ ڈالے ہیں صنم اس واسطے۔ ارے کوئی کرنے پائے نا کعبے میں بت خانے کی بات، مرتضیٰ نے توڑ ڈالے ہیں صنم اس واسطے، کوئی کرنے پائے نا کعبے میں بت خانے کی بات۔ اور دشمن حیدر کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے جب، دشمن حیدر کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے جب، ہوتی ہے کعبے میں حیدر کے زچا خانے کی بات، دشمن حیدر کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے جب، ہوتی ہے کعبے میں حیدر کے زچا خانے کی بات۔ اور سر مقطع آخری شعر ہے، پیش خدمت ہے، ذکر خیبر اس لیے ہے، سماعت فرمائیں خاص طور سے، ذکر خیبر اس لیے ہے اپنے بچے ہوں جری، ذکر خیبر اس لیے ہے
اپنے بچے ہوں جری، پھر نہ ہوگی قوم کے بچوں سے گھبرانے کی بات۔ ذکر خیبر اس لیے ہے اپنے بچے ہوں جری، پھر نہ ہوگی قوم کے بچوں سے گھبرانے کی بات۔ اور مدح کا پایا سلیقہ عشق حیدر کے طفیل، مدح کا پایا سلیقہ عشق حیدر کے طفیل، ہے منیر اس واسطے یہ تیرے اترانے کی بات۔ مدح کا پایا سلیقہ عشق حیدر کے طفیل، ہے منیر اس واسطے یہ تیرے اترانے کی بات، ہے منیر اس واسطے یہ تیرے اترانے کی بات۔ مدح کا پایا سلیقہ عشق حیدر کے طفیل، ہے منیر اس واسطے یہ تیرے اترانے کی بات۔ بھائی آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ اندر آ جائیں، قبلہ ادھر اندر تشریف لے آئیے، بھائی اندر آ جائیے۔ میں آپ لوگوں کے نام نہیں جانتا ہوں، لیکن بہرحال یوں ہی اشارے سے بلائیے، ادھر تشریف آپ بھی آ جائیے، قبلہ آپ بھی آ جائیے۔ ارے آ جائیے، آپ اگر محفل کی رونق میں اضافے کا سبب بنیں گے تو اجر میں بھی تو اضافہ ہوگا نا۔ آئیے، اور جو حضرات ادھر ادھر ٹہل لیں ان سے ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم وہ اندر تشریف لے آئیں، اور ادارے کے لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو ادھر آنے کے لیے ان سے ادھر متوجہ کریں کہ اندر کافی جگہ ہے اور محفل باقاعدہ شروع ہو چکی ہے، کافی دیر ہو گئی۔ راجہ بھائی ہمارے کھڑے ہوئے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے لوگوں کو اندر بھیج دیں، اور آپ آ جائیے۔ قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ اندر آ جائیے، بھائی آ جائیے، ادھر اندر آ جائیے، اندر آ جائیے، یہاں آ جائیے۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے۔ اور منیر عالم صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے، مگر آج آپ لوگ کچھ سست نظر آ رہے ہیں، اللہ جانے کیوں، لیکن بہرحال یہ ہنر مجھ کو آتا ہے آپ کی خاموشی توڑنے کا۔ اور سب پڑھتے ہیں قطع، میں بھی پڑھ رہا ہوں کہ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ اور جب ہوں بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ جب ہوں بیاں فضائل مولا کائنات، اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ اور جب ہوں بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ جب ہوں بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ اور پروردگار دے جسے میسم کا حوصلہ، پروردگار دے جسے میسم کا حوصلہ، مدحت کے پھر وہ کیوں نہ گوہر رولتا رہے۔ پروردگار دے جسے میسم کا حوصلہ، مدحت کے پھر وہ کیوں نہ گوہر رولتا رہے۔ اور جب کھولتا ہے حق میں علی کے زباں کوئی، جی چاہتا ہے بس وہ یوں ہی بولتا رہے۔ جب کھولتا ہے حق میں علی کے زباں کوئی، پروردگار دے جسے میسم کا حوصلہ، پروردگار دے جسے میسم کا حوصلہ، مدحت کے پھر وہ کیوں نہ گوہر رولتا رہے۔ جب کھولتا ہے حق میں علی کے زباں کوئی، جی چاہتا ہے بس وہ یوں ہی بولتا رہے۔ اور جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم، یعنی اس خطے پر بھی آپ لوگوں کو بولنا ہی پڑے گا، آپ کی مجبوری ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں مظاہر کہ جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، حسب جسے ہو عشق کا عرفاں وہ صورت میسم۔ یا علی جسے ہو عشق کا عرفاں و صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھرا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔
آپ کے چہرے مسکرا رہے ہیں۔ ایک قطعے کا اور میں اضافہ کر رہا ہوں، ملا فرمال نے کہ اس میں آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک کلپ چلی تھی، یزید کو خواب میں دیکھا تھا ایک ملعون نے، تو ہاں وہ خواب دیکھ سکتا ہے وہ، لیکن تعبیر میں دے رہا ہوں ملا فرمائے اس کے خواب کی تعبیر۔ ملا فرمائے کہ علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد، کہ تعبیر اس کے سوا اور کیا میں دوں، تعبیر اس کے سوا اور کیا میں دوں، دونوں ہی ہیں شریک خدا کے عذاب میں۔ پیر مرید پر لعنت کرے گا اور مرید پیر پر لعنت کرے گا۔ مطلب کہ تعبیر اس کے سوا اور کیا میں دوں، دونوں ہی ہیں شریک خدا کے عذاب میں، دونوں ہی ہیں شریک خدا کے عذاب میں، تعبیر اس کے سوا اور کیا میں دوں، دونوں ہی ہیں شریک خدا کے عذاب میں، اور پیر و مرید ہوں گے جہنم میں ساتھ ساتھ، شیطان نے یزید کو دیکھا ہے خواب میں، پیر و مرید ہوں گے جہنم میں ساتھ ساتھ، تعبیر اس کے سوا اور کیا میں دوں، دونوں ہی ہیں شریک خدا کے عذاب میں، پیر و مرید ہوں گے جہنم میں ساتھ ساتھ، شیطان نے یزید کو دیکھا ہے خواب میں، شیطان نے یزید کو دیکھا ہے خواب میں۔ آئیے حضرات، اسی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں جواں سال ابھرتے ہوئے مداح اہل بیت، شاعر اہل بیت، معتبر شاعر اہل بیت عالی جناب فیضان جعفر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ آئیے بھائی، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ ایک خطاب بارگاہ باب المراد میں بطور خاص، اس کے بعد بارگاہ ممدوح میں چند اشعار کہ دیکھیں مولا عباس کی بارگاہ میں کہ دعا پوری نہ ہو کوئی یہاں پر غیر ممکن ہے، کہ دعا پوری نہ ہو کوئی یہاں پر غیر ممکن ہے، ملی زنجیر بھی کہتے ہوئے ہم کو تیرے در کی، کہ ملی زنجیر بھی کہتے ہوئے ہم کو تیرے در کی، در باب الحوائش پر ملے ہیں کتنے ہی راہب کہ جن کے ہاتھوں میں خالی لکیریں تھیں مقدر کی، در باب الحوائش پر ملے ہیں کتنے ہی راہب کہ جن کے ہاتھوں میں خالی لکیریں تھیں مقدر کی۔ دو خطے اور سماعت فرمائیں کہ پھر کبھی سنیے گا وہ 40 دن کا واقعہ، کہ پھر کبھی سنیے گا وہ 40 دن کا واقعہ، ہم کو تو خیبر کا یہ قصہ سنانا ایک ہے، کہ پھر کبھی سنیے گا وہ 40 دن کا واقعہ، ہم کو تو خیبر کا یہ قصہ سنانا ایک ہے، مانگا جب اصحاب نے آ کر علم بولے رسول، آپ کا میدان میں جانا نہ جانا ایک ہے۔ کہ پھر کبھی سنیے گا وہ 40 دن کا واقعہ، کہ پھر کبھی سنیے گا وہ 40 دن کا واقعہ، ہم کو تو خیبر کا یہ قصہ سنانا ایک ہے، مانگا جب اصحاب نے آ کر علم بولے رسول، آپ کا میدان میں جانا نہ جانا ایک ہے، آپ کا میدان میں جانا نہ جانا ایک ہے، کہ خطبہ نہج البلاغہ میں ثلاثہ کے لیے خطا سماعت فرمائیں کہ خطبہ نہج البلاغہ میں ثلاثہ کے لیے ہم نے مولا کو یہ دیکھا گفتگو کرتے ہوئے، خطبہ نہج البلاغہ میں ثلاثہ کے لیے ہم نے مولا کو یہ دیکھا گفتگو کرتے ہوئے، چاک کی تھی 3 سمتوں سے خلافت کی خمیس، 14 صدیاں ہو گئیں تم کو رفو کرتے ہوئے، خطبہ نہج البلاغہ میں ثلاثہ کے لیے ہم نے مولا کو یہ دیکھا گفتگو کرتے ہوئے،
چاک کی تھی 3 سمتوں سے خلافت کی خمیس، 14 صدیاں ہو گئیں تم کو رفو کرتے ہوئے۔ آخر کلام میں ایک منقبت کے بس چند اشعار کہ بطور خاص مسئلہ مطلب کہ کام آئے میرے خلد میں ایمان کے لیے، کہ کام آئے میرے خلد میں ایمان کے لیے، جو سنگ میں نے خاک نجف چھان کے لیے، جو سنگ میں نے خاک نجف چھان کے لیے، اور لکھنا تھی مجھ کو نقطۂ با کی فضیلتیں، لکھنا تھی مجھ کو نقطۂ با کی فضیلتیں، سب لفظ میں نے بولتے قرآن کے لیے، لکھنا تھی مجھ کو نقطۂ با کی فضیلتیں، سب لفظ میں نے بولتے قرآن کے لیے، سب لفظ میں نے بولتے قرآن کے لیے، لکھنا تھی مجھ کو نقطۂ با کی فضیلتیں، سب لفظ میں نے بولتے قرآن کے لیے۔ اور دیکھو خلیل وہ در و دیوار سج گئے، دیکھو خلیل وہ در و دیوار سج گئے، 13 رجب کو کعبے میں مہمان کے لیے، کہ 13 رجب کو کعبے میں مہمان کے لیے۔ یہ شعر دیکھیں بطور خاص کہ ایسا سخی ملا نہیں دنیا کو دوسرا، ایسا سخی ملا نہیں دنیا کو دوسرا، دے دے خطار اونٹوں کی جو نان کے لیے، کہ ایسا سخی ملا نہیں دنیا کو دوسرا، دے دے خطار اونٹوں کی جو نان کے لیے۔ اور حب علی میں یوں بھی تو جنت کے در کھلے، کہ حب علی میں یوں بھی تو جنت کے در کھلے، ہم پر کھلے جو راستے زندان کے لیے، کہ ہم پر کھلے جو راستے زندان کے لیے۔ اور انگشتری علی نے جو دی ہے زکوٰۃ میں، انگشتری علی نے جو دی ہے زکوٰۃ میں، زینت کبھی تھی دست سلیمان کے لیے، انگشتری علی نے جو دی ہے زکوٰۃ میں، انگشتری علی نے جو دی ہے زکوٰۃ میں، انگشتری علی نے جو دی ہے زکوٰۃ میں، زینت کبھی تھی دست سلیمان کے لیے، زینت کبھی تھی دست سلیمان کے لیے۔ اور پڑھتے نصاب عشق علی خضر بھی ملے، کہ پڑھتے کتاب نصاب عشق علی خضر بھی ملے، خنبر کی درسگاہ میں عرفان کے لیے، کہ خنبر کی درسگاہ میں عرفان کے لیے، کہ خنبر کی درسگاہ میں عرفان کے لیے۔ صلوات پڑھیں بھائی محمد والا محمد پر۔ آخری 4-5 شعر کہ پڑھتے نصاب عشق علی خضر بھی ملے، خنبر کی درسگاہ میں عرفان کے لیے۔ شعر دیکھیں، اور مرضی سے اپنی رب نے چکا دی ہیں قیمتیں، مرضی سے اپنی رب نے چکا دی ہیں قیمتیں، نفس علی تھا سونے کی میزان کے لیے، کہ مرضی سے اپنی رب نے چکا دی ہیں قیمتیں، مرضی سے اپنی رب نے چکا دی ہیں قیمتیں، نفس علی تھا سونے کی میزان کے لیے، نفس علی تھا سونے کی میزان کے لیے۔ اور روز غدیر ایک فدق کا مقدمہ، روز غدیر ایک فدق کا مقدمہ، 2 آئینے ہیں چہروں کی پہچان کے لیے، یوم غدیر ایک فدق کا مقدمہ، یوم غدیر ایک فدق کا مقدمہ، 2 آئینے ہیں چہروں کی پہچان کے لیے، یوم غدیر ایک فدق کا مقدمہ، 2 آئینے ہیں چہروں کی پہچان کے لیے، یوم غدیر ایک فدق کا مقدمہ، 2 آئینے ہیں چہروں کی پہچان کے لیے۔ یہ شعر بطور خاتمہ فرمائے دیکھیں کہ روز غدیر
دیکھو پیمبر کا ہر سخن، بطور خط سماعت فرمائیں کہ روز غدیر دیکھو پیمبر کا ہر سخن، در نجب بنا ہے میرے کان کے لیے۔ روز غدیر دیکھو پیمبر کا ہر سخن، روز غدیر دیکھو پیمبر کا ہر سخن، در نجب بنا ہے میرے کان کے لیے، تو در نجب بنا ہے میرے کان کے لیے۔ یہ آخری دو شعر مختصر زحمت تمام کہ خیبر سے بھاگ آتے تھے آسانیوں کے ساتھ، کہ خیبر سے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد کو، دیکھیں کہ خیبر سے بھاگ آتے تھے آسانیوں کے ساتھ، کہ خیبر سے بھاگ آتے تھے آسانیوں کے ساتھ، جو مشکلوں سے جاتے تھے میدان کے لیے۔ کہ خیبر سے بھاگ آتے تھے آسانیوں کے ساتھ، کہ خیبر سے بھاگ آتے تھے آسانیوں کے ساتھ، کہ خیبر سے بھاگ آتے تھے آسانیوں کے ساتھ، جو مشکلوں سے جاتے تھے میدان کے لیے، جو مشکلوں سے جاتے تھے میدان کے لیے۔ کہ یہ ایک میں نے ہندی کا خافیہ صرف کیا ہے، اور شاید آپ لوگ کے لیے یہ خافیہ عربی میں پہنچے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد کو۔ دیکھیں کہ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، کہ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ کہ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، کہ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ کہ بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے، کہ بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ کہ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ کہ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ کہ بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ اور 13 مقطع سماعت فرمائیں کہ 13 رجب ہے میسم تمار بھیج دو، کہ 13 رجب ہے میسم تمار بھیج دو، شیرینی زباں ذرا فیضان کے لیے۔ کہ 13 رجب ہے میسم تمار بھیج دو، کہ 13 رجب ہے میسم تمار بھیج دو، شیرینی زباں ذرا فیضان کے لیے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ جس مان سے بٹھایا تھا گھر میں رسول نے، بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ یہ تھے فیضان جعفر صاحب، بدلے جمل میں آپ نے عثمان کے لیے۔ تو عثمان کا نام آیا ہے تو اسی برادری کا ذکر تھوڑا سا اور ہو جائے۔ فرمایا کہ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل، ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے۔ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل آیتیں بدلی ہیں، پامال شریعت کی ہے، اور کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے۔ ابن خطاب و ابو بکر نے بعد مرسل
آیتیں بدلی ہیں پامال شریعت کی ہے، کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے، ایسے صدیق پر کل ایما کی گواہی کو نہ مانا جس نے، ایسے صدیق پر صدیقہ نے لعنت کی ہے۔ اور سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ سوچئے تو غور کیجئے، غور کرنے کی ہے بات، پردے میں کیوں اس قدر ہے قاتل زہرا کا نام؟ مصلحت کیا ہے کسی کی یہ وہی جانے فقط، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام، علم میں سب کے مگر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ یہ رواداران ملت کیا بتائیں گے تمہیں، میں بتاتا ہوں عمر ہے قاتل زہرا کا نام۔ اور مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، اور کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا۔ مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا، کل اسے ناد علی، مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، کل اسے ناد علی بڑھ کر بلایا جائے گا۔ کون ہے کرار کھل جائے گا، کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو۔ مرد جو ہوگا وہی پائے گا خیبر میں علم، کل اسے ناد علی پڑھ کر بلایا جائے گا۔ اما کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا۔ کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، کون ہے فرار کھل جائے گا، کل ہونے تو دو، دیکھنا لشکر نہیں سردار بدلا جائے گا۔ آج کے حالات میں نیت تقیہ ہے حرام، اور کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا۔ آج کے حالات میں نیت تقیہ ہے حرام، کچھ بھی ہو انجام اب ہم سے نہ سوچا جائے گا۔ بس 100 کی سیدھی بات یہ ہے، دشمنان آل پر کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر، 100 کی سیدھی بات یہ ہے دشمنان آل پر، کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کھل کے لعنت کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضرات، خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس صاحب ارشاد صاحب کے اللہ نقوی نے بحیثیت خطیب کے بہترین تقریر سے آپ حضرات کو نوازا تھا، اور اب بحیثیت شاعر کے وہ اپنا کلام پیش کریں گے، آپ کی سماعت کے حوالے کرنے آ رہے ہیں۔ اور جتنے اچھے وہ خطیب ہیں اتنے اچھے شاعر بھی ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ حضرات ان کا استقبال کریں۔ اجازت ہے بس تبرکان، اس لیے کہ بہت قدیم و مقبول جشن ہے یہ، آپ حضرات ایک بآواز بلند صلوات پیش فرمائیں۔ ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرما لیں کہ قطرے تھے جتنے پاک صدف تک پہنچ گئے، قطرے تھے جتنے پاک صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ، ارے سب بیٹھے ہیں آپ نیچے میں، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے، اور ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے۔ اب چند شعر ایک صلوات کا سہارا دے دیں، محمد وآل محمد۔ قطرے تھے جتنے پاک صدف تک پہنچ گئے، سارے نجیب لوگ نجف تک پہنچ گئے،
ذکر علی سے آپ کو تکلیف ہو گئی، یعنی ہمارے تیر ہدف تک پہنچ گئے۔ اور تبرکاً یہ ہمارے ساحل صاحب اور شکیل صاحب اور نایاب صاحب نے یہ کلام بہت پڑھا ہے۔ بہرحال مولا کرم ہے کہ شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، شافع محشر میرا بھائی ساقی کوثر میں، میری زوجہ سب سے بہتر اس کا ہمسر میں، مجھ کو مٹانا ہے تو مٹاؤ پہلے سورہ ہم۔ آئے تشریف لے آئے، ادھر آ جائیں۔ سورہ ہم میں پوشیدہ ہوں نقطہ بن کر میں، اور میرے لقب کا غاصب کاذب ابن کاذب ہے، کل ایماں میرا لقب صدیق اکبر میں۔ اس میں مجھے شعر مل نہیں رہے تو ڈھونڈنے کے لیے میں اشعار اس میں کچھ لکھے تو وہ ڈھونڈنے کے اس میں میں نے یہ پڑھ دیا ہے۔ بہرحال اب یہ سن لیں، ایک مطلع چند شعر اور پھر ایک مطلع اور چند شعر کہ علی کا تذکرہ تجھ پر ہے کیوں بھاری سمجھتے ہیں، علی کا تذکرہ ہے تجھ پر کیوں بھاری سمجھتے ہیں، منافق ہم تیرے شجرے کی دشواری سمجھتے ہیں، منافق ہم تیرے شجرے کی دشواری سمجھتے ہیں۔ علی سے لڑنے والی کون تھی پوچھا گیا ہم سے، علی سے لڑنے والی کون تھی پوچھا گیا ہم سے، غلط کیا ہے جو ہم نے کہہ دیا ناری سمجھتے ہیں، غلط کیا ہے جو ہم نے کہہ دیا ناری سمجھتے ہیں۔ اور وہ جن کو لوگ کہتے ہیں ستارے یا علی ہم تو، وہ جن کو لوگ کہتے ہیں ستارے یا علی ہم تو، تیرے رہوار کے قدموں کی چنگاری سمجھتے ہیں، تیرے رہوار کے قدموں کی چنگاری سمجھتے ہیں۔ اور بس یہ ایک مطلع و چند شعر اور عرض کیا ہے، صلوات کا سہارا دے دیں۔ یہ دیکھیے بھائی صاحب، ارے بھائی فرید بھائی اوپر آ جائیں آپ، حضرات بھائی بات ہے شعراء کرام میں آ جائیں آپ، تشریف لے آئیں۔ چلیے دیکھیے آج کی شب کا جو تقاضا ہے اس کے حساب سے آپ لوگ سن نہیں رہے ہیں، جو تقاضا ہے کم سے کم آپ حضرات شعراء کرام جو بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو یہ بات میں بہت پڑھتا رہتا ہوں کہ واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اور جب آپ کسی کو میسج بھیجتے ہیں تو جب تک 2 ٹک نہ ہو جائیں آپ کو قرار نہیں آتا، وہ جب تک وہ 2 ٹک نیلے نہ ہو جائیں اطمینان نہیں ملتا۔ تو اگر سناٹے پہ ہم لال پیلے ہیں تو پریشانی کیا بات ہے۔ اب راجو بھائی اب آج آپ کو بولنا ہے، آج وہ تاریخ آ گئی ہے جس میں اب آپ چاہے دعا کرائیں چاہے کچھ کرائیں۔ ہاں سنیں آپ کہ نقطۂ با بھی ہے قرآن کی تفصیل بھی ہے، شعر سنیے گا، نقطۂ با بھی ہے قرآن کی تفصیل بھی ہے، ذات حیدر کی سمندر بھی ہے ایک جھیل بھی ہے، ذات حیدر کی سمندر بھی ہے ایک جھیل بھی ہے، موسیٰ و عیسیٰ بھی اس کے ہی قصیدہ خواں ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی اس کے ہی قصیدہ خواں ہیں، اس کے مداحوں میں تورات بھی انجیل بھی ہے، اس کے مداحوں میں تورات بھی انجیل بھی ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ صرف آنکھوں میں نہیں ہے میرے اشکوں کی فرات، صرف آنکھوں میں نہیں ہے میرے اشکوں کی فرات، دیکھو سینے کے نشانوں میں میرے نیل بھی ہے، صرف آنکھوں میں نہیں ہے میرے اشکوں کی فرات۔ پھر دیکھیے گا میسم صاحب کہ دیکھو سینے کے نشانوں میں میرے نیل بھی ہے، اور چاند سورج ہی نہیں شامل ذرات نجف، شعر سنیے گا آپ، چاند سورج ہی نہیں شامل ذرات نجف، زیر نالین علی شہ پر جبریل بھی ہے، زیر نالین علی شہ پر جبریل بھی ہے۔ وہ ابرہا آئے اگر کعبہ ماتم کی طرف، ابرہا باسمیاں ابرہا آئے اگر کعبہ ماتم کی طرف، یاد رکھے کہ یہاں فوج ابابیل بھی ہے،
حیدری. دیکھیے محلہ ہی کام آیا, پڑوسی کام آیا. صلوات بھیجیں, آئیے تو تشریف لائے. ارے بھائی آج ہی تو نعروں کی شب ہے. نعرہ حیدری, نعرہ خیبری, نعرہ قمبری, نعرہ بوذری. اب رہا آئے اگر کعبہ ماتم کی طرف, یاد رکھے کہ یہاں فوج ابابیل بھی ہے. آخری شعر کہ ایک تو شرط تولا ہے تبرہ کرنا, ایک تو شرط تولا ہے تبرہ کرنا, اور یہ کام میرے خون میں تحلیل بھی ہے. خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی صاحب نے بہترین اشعار سماعت فرمائے. تو آئیے میں ایک مطلع دو شعر خطیب اہل بیت کے آپ کی خدمت گزار کیے دیتا ہوں. مولانا علی رضوان صاحب زید پوری, ایک مطلع دو شعر ان کے مدد فرما لیں. ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. کہ لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا اعلیٰ کیوں. خطیب اہل بیت مولانا علی رضوان صاحب قبلہ زید پوری, ان کے ایک مطلع دو شعر. کہ لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا اعلیٰ کیوں, خود ہی سوچو ان کی خاطر ڈوب کے سورج ابھرا کیوں. لوگوں مجھ سے یہ مت پوچھو میرا مولا اعلیٰ کیوں, خود ہی سوچو ان کی خاطر ڈوب کے سورج ابھرا کیوں. یثرب میں اصحاب پیغمبر سبھی تھے موجود, صرف علی ہی کی چوکھٹ پر عرش سے تارا اترا کیوں. صرف علی ہی کی چوکھٹ پر عرش سے تارا اترا کیوں. تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. بس اتنی سی بات بتا دو غار میں بڈھا رویا کیوں. تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. بس اتنی سی بات بتا دو غار میں. یا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تم کہتے ہو رونا بدعت, لو ہم نے بھی مان لیا. بس اتنی سی بات بتا دو غار میں بڈھا رویا کیوں. حضرات 16 رجب کو یہ آنے والی 16 رجب شب میں 8 بجے جامعۃ التبلیغ میں جو قدیم جشن ہوتا ہے وہ اس سال بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا ہے. آل انڈیا محفل کے عنوان سے یہ جشن منعقد ہوتا ہے, اور اس میں بیرونی مقامی شعراء اکرام خراج عقیدت پیش کریں گے. ہلال رضوی صاحب نظامت کے فرائض انجام دیں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت فرمائیں. اور ایک یہ مجلس اعزا کے لیے اعلان ہے, بس سلسلہ شہادت شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہ 15 رجب کو 8 بجے شب میں درگاہ حضرت عباس میں منعقد ہوگی, اور اس مجلس کو مولانا امیر سمدیری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس میں شرکت کی التماس ہے. اور 17 شعبان کو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ درگاہ حضرت عباس میں علمداد کے امام مختار بھائی آ گئے, اس جشن کے کنوینر ہوتے ہیں. میلاد علمدار حسینی کے عنوان سے جو محفل ہوتی ہے وہ منعقد ہوگی, اور آپ حضرات سے اس محفل میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. 16 شعبان کو بھی اسی بارگاہ میں 8 بجے شب میں جشن باب المراد منایا جائے گا. آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی التماس ہے. اور اسی بارگاہ میں 20 رجب کو شام کو 7:30 بجے بسلسلہ ولادت جناب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ تسکین شاہ کے عنوان سے ایک محفل مقاصدہ کا انعقاد ہوگا, جو ہر سال ہوتا چلا آیا ہے. عباس متقی زیدی صاحب اور ان کے جو ہمنوا ہیں, دوست ہیں, وہ سب مل کے کرتے ہیں. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کافی تبرکات کا انتظام بھی رہتا ہے, بذریعہ قرآن داری سب کو تبرکات بھی تقسیم کیے جاتے ہیں. نذر مولا کا بھی اہتمام ہوتا ہے. آپ حضرات سے اس محفل میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے. اور اب میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں عالی جناب نصیر عباس صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے.
ایک درود اور ارشاد فرماتے ہیں آپ حضرات. چار مصرے حاضر خدمت ہیں. فلحال جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل، جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل، ہم ایسے لوگوں سے ترک سلام کرتے ہیں. جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل، ہم ایسے لوگوں سے ترک سلام کرتے ہیں. جو منکرین ولایت ہمیں سلام کریں تو ہم جواب کو خود پر حرام کرتے ہیں. جو منکرین ولایت ہمیں سلام کریں تو ہم جواب کو خود پر حرام کرتے ہیں. کہ ایک کلام، ایک مطلب اور کچھ شعر ہیں، اس کے بعد کچھ اشعار اور خدمت میں حاضر کرنا ہے. مطلب عرض کر رہا ہوں کہ نبی کے قول سے یہ استفادہ کر لیا میں نے. دیکھیں نبی کے قول سے یہ استفادہ کر لیا میں نے. علی ہیں دل میں تو اس دل کو کعبہ کر لیا میں نے. نبی کے قول سے یہ استفادہ کر لیا میں نے. علی ہیں دل میں تو اس دل کو کعبہ کر لیا میں نے. اور یہ حسن مطلب یہ حاضر ہے کہ کچھ اس انداز سے ذکر صحابہ کر لیا میں نے. کچھ اس انداز سے ذکر صحابہ کر لیا میں نے. ثنا اپنوں کی غیروں پر تبرہ کر لیا میں نے. کچھ اس انداز سے ذکر صحابہ کر لیا میں نے. ثنا اپنوں کی غیروں پر تبرہ کر لیا میں نے. اور یہ شعر کا ہے کہ عزا خانہ سجایا اور سجا کر دیر تک دیکھا. عزا خانہ سجایا اور سجا کر دیر تک دیکھا. تیرے روضے کا گھر بیٹھے نظارہ کر لیا میں نے. عزا خانہ سجایا اور سجا کر دیر تک دیکھا. تیرے روضے کا گھر بیٹھے نظارہ کر لیا میں نے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ نصیری کا عقیدہ زیب دیتا ہے نصیری کو. دیکھیں گے بتا رہا. نصیری کا عقیدہ زیب دیتا ہے نصیری کو. اسے حق ہے کہے حیدر کو سجدہ کر لیا میں نے. نصیری کا عقیدہ زیب دیتا ہے نصیری کو. اسے حق ہے کہے حیدر کو سجدہ کر لیا میں نے. ہٹا لو اپنے سینے سے گلے سے نیزہ و خنجر. ہٹا لو اپنے سینے سے گلے سے نیزہ و خنجر. کہ تم مصحاب سچے ہو بھروسہ کر لیا میں نے. ہٹا لو اپنے سینے سے گلے سے نیزہ و خنجر. کہ تم مصحاب سچے ہو بھروسہ کر لیا میں نے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. بجھا کر ایک دیا اتنا اجالا کر لیا میں نے. قیامت تک وفاداری کے سورج جگمگائیں گے. بجھا کر ایک دیا اتنا اجالا کر لیا میں نے. بجھا کر ایک دیا اتنا اجالا کر لیا میں نے. اور یہ چند اشعار، یہ ایک مطلع اور کچھ اشعار ہیں. اور اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو ردیف کا انتخاب میں نے کیا ہے وہ تھوڑی عام طور سے میرا خیال استعمال نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوئی ہوگی، لیکن بہرحال میں نے کوشش کی ہے. ایک درود ارشاد فرمائیں آپ حضرات. بلال بھائی کا مطلع حاضر خدمت ہے. دیکھیں گے کہ غم سرور اجالا ہے. غم سرور اجالا ہے. اجالا پھیل جاتا ہے. غم سرور اجالا ہے. اجالا پھیل جاتا ہے.
چراغوں کی امیدوں سے زیادہ پھیل جاتا ہے۔ غم سرور اجالا ہے، اجالا پھیل جاتا ہے، چراغوں کی امیدوں سے زیادہ پھیل جاتا ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ مکیں آئے مقام میں میری مرضی میری خواہش ہے۔ دیکھیں گے مکیں آئے مقام میں میری مرضی میری خواہش ہے، یہ کہہ کر وسعتوں میں اور کعبہ پھیل جاتا ہے۔ مکیں آئے مقام میں میری مرضی میری خواہش ہے، یہ کہہ کر وسعتوں میں اور کعبہ پھیل جاتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ سرے مرقد خیال تیرگی سے کیوں پریشان ہو، سرے مرقد خیال تیرگی سے کیوں پریشان ہو، سنا ہے ان کے آتے ہی اجالا پھیل جاتا ہے۔ سرے مرقد خیال تیرگی سے کیوں پریشان ہو، سنا ہے ان کے آتے ہی اجالا پھیل جاتا ہے۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ شب تاریک ڈھلنے کے لیے بے چین رہتی ہے۔ دیکھیں گے شب تاریک ڈھلنے کے لیے بے چین رہتی ہے، اذان اکبر کی سنتے ہی سویرا پھیل جاتا ہے۔ شب تاریک ڈھلنے کے لیے بے چین رہتی ہے، اذان اکبر کی سنتے ہی سویرا پھیل جاتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تمہیں بھی معجزہ گر دیکھنا ہو کربلا آؤ۔ ایک منظر ہے 40 میں خصوصی طور کے اوپر کہ تمہیں بھی معجزہ گر دیکھنا ہو کربلا آؤ، سمٹ آتی ہے جب دنیا تو رستہ پھیل جاتا ہے۔ تمہیں بھی معجزہ گر دیکھنا ہو کربلا آؤ، تمہیں بھی معجزہ گر دیکھنا ہو کربلا آؤ، سمٹ آتی ہے جب دنیا تو رستہ پھیل جاتا ہے۔ خوش شیرینی ولایت کی جو شامل شیر مادر میں، خوش شیرینی ولایت کی جو شامل شیر مادر میں، لہو میں پھر بہت عمدہ عقیدہ پھیل جاتا ہے۔ خوش شیرینی ولایت کی جو شامل شیر مادر میں، خوش شیرینی ولایت کی جو شامل شیر مادر میں، لہو میں پھر بہت عمدہ عقیدہ پھیل جاتا ہے۔ اور یہ مقطع بھی حاضر ہے کہ نصیر اپنی انا اپنی جگہ لیکن یہ وہ در ہے، نصیر اپنی انا اپنی جگہ لیکن یہ وہ در ہے، جہاں میں کیا رسولوں کا بھی کاسا پھیل جاتا ہے۔ نصیر اپنی انا اپنی جگہ لیکن یہ وہ در ہے، جہاں میں کیا رسولوں کا بھی کاسا پھیل جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ شب تاریک ڈھلنے کے لیے بے چین رہتی ہے، اذان اکبر کی سنتے ہی اجالا پھیل جاتا ہے۔ جناب نصیر عباس صاحب سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا۔ جو حضرات باہر بیٹھے ہیں ان سے دستبردہ استعمال سے کہ اندر تشریف لے آئیں، جب آپ کا جی چاہے چلے جائیں، لیکن فی الحال اندر آ جائیے تاکہ یہ خلا پر ہو جائے۔ آپ حضرات ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور جو حضرات باہر کھڑے ہیں ان سے بھی مؤدبانہ التماس ہے کہ برائے کرم وہ فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ نصیر عباس صاحب اپنا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے۔ شب تاریک ڈھلنے کے لیے بے چین رہتی ہے، اذان اکبر کی سنتے ہی اجالا پھیل جاتا ہے۔ تو اب قطع جناب اکبر کے حوالے سے مظاہرہ ہے کہ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے۔ خطرات سے پائی ہے اما سجدوں نے جس میں، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے، وہ بیڑا سرے کرب و بلا پار ہوا ہے۔ اور صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے آزادی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام، صدیوں کا تھکا ماندہ یہ سویا ہوا اسلام۔
اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے، صدیوں کا تھکا مادہ یہ سویا ہوا اسلام، اکبر نے اذاں دی ہے تو بیدار ہوا ہے۔ اب بات اذاں کی آ گئی تو ایک قطعہ اور ملاحظہ فرما لیں کہ مجلس کو روک دیا جاتا ہے اذان کی آواز سن کر کے، تو ہمارا خیال ہے پیش کر رہا ہوں، شاید پسند آئے کہ ملاحظہ فرمائیے گا کہ امام باڑوں سے مشورہ ہے، اسی کو کہتے ہیں قیمتی مشورہ جو میں دے رہا ہوں، کہ امام باڑوں سے روشن ہے مسجدیں اب تک، امام باڑوں سے روشن ہے مسجدیں اب تک، نشاں جبینوں پر سجدوں کے ابھریں بل نہ پڑے، امام باڑوں سے روشن ہے مسجدیں اب تک، دیکھیے قبلہ اس کا کہ امام باڑوں سے روشن ہے مسجدیں اب تک۔ بہت قیمتی قطعہ سنا رہا ہوں، آپ حضرات رضا صاحب تبرک لے لیں، ایک سلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ اب جب تک یہ سن لیں کہ کبھی مجلس کا حصہ اور کبھی محفل کا نذرانہ در شبیر سے اپنی کفالت ہوتی رہتی ہے، کبھی مجلس کا حصہ اور کبھی محفل کا نذرانہ در شبیر سے اپنی کفالت ہوتی رہتی ہے، میرے نوحے پڑھا کرتے ہیں شب بھر ماتمی دستے، میں گھر پر سوتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی ہے، میرے نوحے پڑھا کرتے ہیں شب بھر ماتمی دستے، کبھی مجلس کا حصہ اور کبھی محفل کا نذرانہ در شبیر سے اپنی کفالت ہوتی رہتی ہے، میرے نوحے پڑھا کرتے ہیں شب بھر ماتمی دستے، میں گھر پر سوتا رہتا ہوں عبادت ہوتی رہتی۔ اب ملاحظہ فرمائیں کہ امام باڑوں سے روشن ہے مسجدیں اب تک، نشاں جبینوں پر سجدوں کے ابھریں بل نہ پڑے، امام باڑوں سے روشن ہے مسجدیں اب تک، نشاں جبینوں پر سجدوں کے ابھریں بل نہ پڑے، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ ذرا بھی مجلس شبیر میں خلل نہ پڑے، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ ذرا بھی مجلس شبیر میں خلل نہ پڑے، اذان دیجئے مگر اتنی احتیاط کے ساتھ ذرا بھی مجلس شبیر میں خلل نہ پڑے۔ حیدر عباس صاحب 3 انگلیاں دکھا رہے ہیں کہ 3 شعبان کو ان کا جو روضہ کاظمین سے جلوس اٹھتا ہے وہ اس سال بھی اٹھے گا، درگاہ حضرت عباس جائے گا صبح 10 بجے، آپ حضرات سے اس میں کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے، اور ہمارے جھبو بھائی اندر آ کے اس لیے بھی بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے یاد آ جائے۔ 18 مارچ کو جشن نام زینب سلام اللہ علیہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آل انڈیا پیمانے پر منعقد ہوگا 8 بجے شب میں، آپ حضرات سے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ 100 بار لے گئی سر بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، ناد علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ اس خوبصورت قطعے کے خالق آل جناب ہلال نقوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، صبح 6 بجے انہیں سفر کرنا ہے، ان کا حکم ہے، لہذا تعمیل میں اس کو آواز دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے لائیں۔ اولاً مبارکباد پیش کرتا ہوں شب ولادت مولائے کائنات علیہ السلام کی آپ تمامی حضرات کو، اور شکریہ ادا کرتا ہوں میں مولانا میثم زیدی صاحب کا کہ انہوں نے اس محفل میں حکم دیا اور میں حاضر ہوا، کیونکہ یہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ اسی وقت آج مجھے نجف ہند میں ہونا تھا، لیکن میں نے کسی وجہ سے وہاں انکار کیا کسی مصروفیت کے تحت۔ بہرحال خلا تھا وہ پر ہو گیا کہ اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللہ صلی علی محمد۔ مدح حاضر میں مطلع سماعت فرمائیں کہ مدح عشق ابو تراب سبب، اس سبب سے ہم سماعت فرمائیں
ارے حضور چند منٹ کی زحمت ہے کہ عشق ابو تراب سبب، اس سبب سے ہم محفوظ ہیں زمیں پر خدا کے غضب سے ہم، کہ عشق ابو تراب سبب، اس سبب سے ہم محفوظ ہیں زمیں پر خدا کے غضب سے ہم۔ اور یہاں سے شعر سماعت فرمائیں کہ بالکل نیا سفر ہے سوئے مدحت علی، سماعت فرمائیں کہ بالکل نیا سفر ہے سوئے مدحت علی، آغاز کر رہے ہیں جو 13 رجب سے ہم، بالکل نیا سفر ہے سوئے مدحت علی، آغاز کر رہے ہیں جو 13 رجب سے ہم۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات کہ مداح ہیں علی کے وطن ملک ہند ہے، سماعت فرمائیں کہ مداح ہیں علی کے وطن ملک ہند ہے، اردو میں بات کرتے ہیں شاہ عرب سے ہم، مداح ہیں علی کے وطن ملک ہند ہے، کہ مداح ہیں علی کے، حوصلہ افزائی ذرا نوازی، کہ مداح ہیں علی کے وطن ملک ہند ہے، اردو میں بات کرتے ہیں شاہ عرب سے ہم، کہ اردو میں بات کرتے ہیں شاہ عرب سے ہم۔ اور شعر سماعت فرمائیں کہ ہم سے علی کی حد فضائل نہ پوچھئے، سماعت فرمائیں کہ ہم سے علی کی حد فضائل نہ پوچھئے، انکار کر رہے ہیں نہایت ادب سے ہم، کہ ہم سے علی کی حد فضائل نہ پوچھئے، کہ انکار کر رہے ہیں نہایت ادب سے ہم۔ اس سلسلے کا یہ آخری شعر کہ روز جزا ہے، روز جزا ہے، کیسے کریں ان کا سامنا، کہ روز جزا ہے کیسے کریں ان کا سامنا، وہ اس طرف علی ہیں ادھر ہم عجب سے ہم، کہ روز جزا ہے کیسے کریں، کہ روز جزا ہے کیسے کریں ان کا سامنا، وہ اس طرف علی ہیں ادھر ہم عجب سے ہم۔ اور حضرات ایک سلوات بھیجیں تو ایک مطلع اور چند شعر اور صلی اللہ محمد خاندانوں میں مولانا کا حکم ہے، سماعت فرمائیں کہ ایک سلوات بھیجیں۔ آپ حضرات یادداشت بہت کمزور ہے صلی اللہ محمد محمد، کہ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، سماعت فرمائیں مولائیوں کا مجمع ہے، کہ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، کہ زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا۔ اب حسن مطلع سماعت فرمائیں کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا، کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، محمد، کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا۔ اور حضرات کی شعر سماعت فرمائیں کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل، تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں
मखसूस ख़ानदानों में दो तीन मिनट की ज़हमत और है, समात फरमाएँ। देखें हज़रात, ये 6-7 शेर हैं और हर शेर में कोई ना कोई ममदू है। समात फरमाएँ कि धूप बख्शी, अभी साहिबा जरबली साहब के यहाँ एक मिसरा हुआ था कि आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने, आके मिंबर पर सुनाया है कसीदा उसने। इस मिसरे के ज़ैल में ये शेर समात फरमाएँ खास तौर से कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने। समात फरमाएँ कि धूप बख्शी कभी बख्शा मुझे साया उसने, इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। समात फरमाएंगे कि इम्तिहान खूब लिए खूब निखारा उसने। यहाँ से शेर समात फरमाएँ कि पर्दादार ऐसा कि हैरान हैं मंजर सारे। कि पर्दादार ऐसा कि हैरान हैं मंजर सारे, खुद के आईनों में खुद को नहीं देखा उसने। हैरान हैं मंजर सारे कि पर्दादार ऐसा कि हैरान हैं मंजर सारे, और ख़ुद के आईनों में ख़ुद को नहीं देखा उसने। शेर समात फरमाएँ कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, कि बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, अपना सब वक्त गरीबों में गुजारा उसने। बादशाहों से मुलाकात की फुर्सत न मिली, अपना सब वक्त गरीबों में गुजारा उसने। और हजरात के शेर समात फरमाएँ कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। समात फरमाएँ कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कि भर दिया दामने खाली को अमीर ऐसा था, मांगने वालों का चेहरा नहीं देखा उसने। और हजरात शेर समात फरमाएँ कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था। समात फरमाए जहाँ जहाँ मगनी है कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता, कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, इशारा उसने। कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था। या कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। कि इख्तियार अपने दिखाना तो नहीं चाहता था, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। और देखें हजरात समात फरमाएं, एक दिन कर दिया सूरज को इशारा उसने। और कुफ्र इल्हाद की मगरूर समात के लिए दो शेरों की और ज़हमत है कि कुफ्र इल्हाद की मगरूर समात के लिए ज़ेरे लहजा भी सजा रखा था लहजा उसने। कि कुफ्र इल्हाद की मगरूर समात के लिए हौसला अफजाई कि ज़ेरे लहजा भी सजा रखा था लहजा उसने। और देखें हजरात ये आखिरी शेर और दुआओं का मोहताज कि इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की। समात फरमाएं कि इम्तिहान सब्र का था, इम्तिहान सब्र का था और थी मोहलत दिन की, रख दिया असर के लम्हों में नतीजा उसने।
مہلت دن کی بہت زیادہ کہ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی، رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے۔ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی، رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے۔ امتحان صبر کا تھا اور تھی مہلت دن کی، رکھ دیا عصر کے لمحوں میں نتیجہ اس نے، رکھ دیا عصر کے لمحوں میں۔ کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے۔ کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا، ایک دن کر دیا سورج کو اشارہ اس نے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ، بہت بہت سلوات بھیجیے تو میں کچھ نئے اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں حضرات یہ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا چلیے وہ پیش کرتا ہوں ایک مطلع اور دو شعر، پہ ایک مطلع اور دو شعر اور مطلع سماعت فرمائیں کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، سماعت فرمائیں جہاں جہاں مومنین ہیں، کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کہ خیبر خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کہ خندق کے سامنے کبھی خیبر کے سامنے، کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے۔ اور دیکھیں حضرات کی شعر کے کتنے غرور ٹوٹے ہیں حیدر کے سامنے، اور حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے۔ کہ حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہروں کو دیکھیے، شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے، شجرے چمکنے لگتے ہیں منبر کے سامنے۔ دیکھیں حضرات کی یاد نہیں ہے، اور میں ایک مطلع اور دو تین شعر بالکل نئے ہیں اور وہ بھی سب اچھا جی۔ کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار، سماعت فرمائیں اس سلسلے کا شعر، کہ در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار، حامی یزید کے نہ رکیں گھر کے سامنے۔ در پر ہے میرے اس لیے تصویر ذوالفقار، کہ حامی یزید کے نہ رکیں گھر کے سامنے۔ دیکھیں حضرات ہر سال یہ جتنا بھی میں شکریہ ادا کروں کم ہے، میری کوئی بھی اوقات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی شہزادی عالمیان سلام اللہ علیہ ہر سال دو تین شعر ایسے ضرور عطا فرماتی ہیں جو عزت میں اور اضافے کا سبب ہوتے ہیں۔ ابھی رائے بریلی میں ایک محفل ہوئی، اس کا مصرع تھا ابھی 23 جنوری کو، کہ 5 آئینوں تک آ گئی جوہر کی روشنی۔ تو اس میں 7-8 شعر کچھ میں نے وہاں پڑھے، سب تو یاد نہیں ہے کیونکہ میں صرف شرکت کی غرض سے آیا تھا درج کرانے حاضری۔ بہرحال ایک مطلع اور 2-3 شعر، اس میں خاص طور سے وہ 2 شعر میں ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، اس کے بعد آپ لوگوں سے دعاؤں کا طالب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ پسند فرمائیں گے کہ ایک صلوات اور بھیجیں آپ حضرات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہ وہ ذوالفقار حیدر صفدر کی روشنی، کہ وہ ذوالفقار حیدر صفدر کی روشنی،
پس منظروں میں ہے ابھی منظر کی روشنی. شعر سماعت فرمائیں گے کہ پس منظروں میں ہے ابھی منظر کی روشنی. اور حضرات شعر سماعت فرمائیں. شعر خاص طور سے کہ شہزادی کی عطا کہ مل ہی گئی نبی کو وہ حیدر کی شکل میں. سماعت فرمائے جہاں جہاں بھی مومنین ہیں کہ مل ہی گئی نبی کو وہ حیدر کی شکل میں، زہرا تمہارے قد کے برابر کی روشنی. مل ہی گئی نبی کو وہ حیدر کی شکل میں کہ زہرا تمہارے قد کے برابر کی روشنی. کہ مل ہی گئی نبی کو وہ حیدر کی شکل میں، زہرا تمہارے قد کے برابر کی روشنی. شعر سماعت فرمائیں حضرات. انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ حضرات کہ اگلے برس پھر آئے گی ماہ اذا کے ساتھ. سماعت فرمائیں جہاں جہاں مومنین ہیں کہ اگلے برس پھر آئے گی ماہ اذا کے ساتھ. اپنے وطن گئی ہے میرے گھر کی روشنی. کہ اگلے برس پھر آئے گی ماہ اذا کے ساتھ. کہ اگلے برس پھر آئے گی ماہ اذا کے ساتھ. اپنے وطن گئی ہے میرے گھر کی روشنی. یاد نہیں آ رہے ہیں اگلے برس. جی ارے نہیں اور لوگ بھی ہیں. چلیے وہ آخری ہیں. جی جو کربلا میں ملا ہے، 4 مصرے آخری کہ جو کربلا میں ملا ہے. جی شکریہ بہت بہت. کہ اگلے برس پھر آئے گی ماہ اذا کے ساتھ. کہ اگلے برس پھر آئے گی ماہ اذا کے ساتھ. اپنے وطن گئی ہے میرے گھر کی روشنی. کہ اپنے وطن گئی ہے. اور لوگ بھی ہیں سمجھا کیجیے. 4 مصرے سماعت فرمائیں کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور. جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور. وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. کہ جو کربلا میں ملا ہے ہمیں سرے عاشور. وفا کا ایسا کہیں اور سلسلہ نہ ملا. اور کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی. کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی. ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. ہوا کو بیچ سے کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے ساتھی. ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا. ایک دن کر دیا صورت کو اشارہ اپنے. اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا. اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا. ایک دن کر دیا صورت کو اشارہ اس نے. جناب ہلال نقوی صاحب کے کس کس شعر کی تعریف کیا ہے. بہت ہی اچھے اچھے اشعار سے نوازے تھے جناب ہلال نقوی صاحب. جو حضرات ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، دست بستہ التماس ہے، اس بارگاہ کا واسطہ دے کر کے کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں. چاہے تھوڑی دیر کے لیے صحیح لیکن اندر تشریف لے آئیں. بہت سعادت کی بات ہے یہ. اور جتنی دیر بھی آپ کو یہاں رہنا اتنی دیر آپ اندر اگر بیٹھ جائیں تو محفل کی رونق میں اضافے کا سبب بن جائیں گے آپ. اور انشاءاللہ اجر میں بھی اضافہ ہوگا. مولا کائنات کی آمد کی شب ہے. جناب ہلال نقوی صاحب بہترین کلام پیش کر رہے تھے. اور جس طرح آپ حضرات سن رہے ہیں اگر اس طرح سنتے رہیں تو ہمیں شعر پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ شعرا کو زیادہ سے زیادہ سماعت فرماتے رہیں. بس ایک قطع کہ اختیار اپنے دکھانا تو نہیں چاہتا تھا. ایک دن کر دیا صورت کو اشارہ اس نے. ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی کے اپنے اختیارات پورے دکھائے نہیں. یہ تو صرف کہیں کہیں کچھ جھلکیاں دکھا دی ہیں اختیارات کی اپنے. تو اس کو لوگ فضائل سمجھ بیٹھے ہیں. حالانکہ فضائل وہ ہیں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے فضائل پر پردے پڑے ہوئے ہیں. تو اب مولانا فرمائے کہ مولد جلا بس ایک قطع و شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کہ مولد جلانا اور کبھی سورج ابھارنا
مولد جلانا اور کبھی سورج ابالنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. کہ مولد جلانا اور کبھی سورج ابھارنا. مولد آئیے اندر تشریف لیا، ایک سلوات بھیجیں اور محمد و آل محمد. آئیے جلدی آئیے، ادھر آئیے. کہ مولد جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، مولد جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. اب 304 مصرع مظاہر فرمائیں خاص طور سے کہ مولد جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک فیضان صاحب، مولد جلانا اور کبھی سورج ابھارنا، ایک ایک صفت تو تجھ میں ہے پروردگار کی. دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، دنیا سمجھ رہی ہے فضائل تیرے جنہیں، وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. وہ صرف جھلکیاں ہیں تیرے اختیار کی. بہت دیر ہو گئی محفل شروع ہوئے اور ابھی تک جتنے شعراء پڑھے ہیں سب تحت الدست پڑھے ہیں. تو اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ ایک مترنم شاعر آپ کی سماعت کے حوالے کریں. لہذا میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں، محتاج تعارف نہیں ہے، عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت ہیں جناب ذکی بھارتی صاحب. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. باز بلند نعرہ صلوات آپ حضرات مل جل کر کے پڑھیں. 3 مطلع چند شعر آج ہی کے لیے کہے تھے تو وہی شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں. آپ کی سماعتیں اگر بیدار رہیں تو صرف وہی پڑھوں گا. سکندر بھائی اور آپ سب لوگوں سے توجہ کا تعلیم پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. میری زباں پر ذکر علی ہے، میری زباں پر ذکر علی ہے، میری زباں پر ذکر علی ہے. چھوٹا منہ اور بات بڑی ہے، چھوٹا منہ اور بات بڑی ہے، چھوٹا منہ اور بات بڑی ہے. یہ بھی مطلب حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا واصل صاحب. کس کی ولادت آج ہوئی ہے، کس کی ولادت آج ہوئی ہے، کعبے کے چہرے پر خوشی ہے، کعبے کے چہرے پر خوشی ہے، کعبے کے چہرے پر خوشی ہے. تیسرا مطلب لب پر میرے ناد علی ہے، لب پر میرے ناد علی ہے، وہ مشکل کی لاش پڑی ہے، لب پر میرے یا علی یا علی. یہ بھی شعر حاضر کر رہے ہیں بار واللعنت بے شمار. شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے میں گا. عشق علی ہے دل میں ہمارے، عشق علی ہے دل میں ہمارے، عشق علی ہے دل میں ہمارے. ہم لوگوں کی عمر بڑی ہے، ہم لوگوں کی عمر بڑی ہے. یہ بھی شعر حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا. جن کو علی سے بغض ہے ان کی، جن کو علی سے بغض ہے ان کی، صبح سے پہلے شام ہوئی ہے، صبح سے پہلے شام ہوئی ہے. ایک بات سے بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں.
کہ ذکر علی کی شمع کے جلتے، ذکر علی کی شمع کے جلتے طوفانوں کے آگ لگی ہے، طوفانوں کے آگ لگی ہے، خاک نجف ذروں سے تیرے، خاک نجف ذروں سے تیرے تاروں کی ایجاد ہوئی ہے، تاروں کی ایجاد ہوئی ہے، تاروں کی ایجاد ہوئی ہے، تیری ثنا ہو کیسے مولا، تیری ثنا ہو کیسے مولا، تیری ثنا ہو کیسے مولا، میں لمحہ تو ایک صدی ہے، میں لمحہ تو ایک صدی ہے۔ یہ بھی شعر، دو شعر کی زحمت ہے یہاں سے، اس کے بعد چند خطے پیش کروں گا۔ ایک بار سے بلند نعرے صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ وقت آخر عشق علی سے، وقت آخر عشق علی سے، وقت آخر عشق علی سے، مرتے مرتے جان بچی ہے، مرتے مرتے جان بچی ہے، مرتے مرتے جان بچی ہے، آج علی آئے ہیں جہاں میں، آج علی آئے ہیں جہاں میں، آج علی آئے ہیں جہاں میں، کفر پہ بجلی آج گری ہے، کفر پہ بجلی آج گری ہے، میری زبان پر ذکر علی ہے۔ آخر میں بس دو خطے، رحمت تمام۔ ایک بار سے بلند نعرے صلوات پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ سلام کرتے نہیں ہم ابھرتے سورج کو، نجف کے ذروں کا بس احترام کرتے ہیں، نجف کے ذروں کا بس احترام کرتے ہیں، علی کے در سے ملی ہے بلندیاں ایسی، بڑے بڑے مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، بڑے بڑے علی کے در سے ملی ہیں بلندیاں ایسی، بڑے بڑے مجھے جھک کر سلام کرتے ہیں۔ جناب ذکی بھارتی صاحب بہترین اشعار سے نوازے تھے۔ آئیے اسی مترنم سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی مولانا عباس مہدی افتخاری صاحب کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں، تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ حضرات اسی بارگاہ میں 20 رجب کو 7:30 بجے شام کو جشن تسکین شاہ کے عنوان سے ایک محفل منعقد ہوگی بسلسلہ ولادت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ، اور 6 فروری کو بھائی کے 20ویں کی مجلس کا بیت الحسن میں 8 بجے شام، تو آپ حضرات اس میں بھی شرکت کی التماس ہے، اور ہمارے
ان کے کزن نواب عباس مہدی افتخاری صاحب کے ثانیہ ہو گیا تھا بہرحال یہ کہ ان کے 40ویں کی مجلس 26 فروری کو بیت الحزن میں صبح 10 بجے منعقد ہوگی. آپ حضرات سے اس مجلس میں بھی شرکت کی التماس. ایک صلوات بھیجنا محمد ورحمۃ. حضرت سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تہ دل سے تہنیت و تبریک پیش کرتا ہوں. ایک بار مل جل کے باواز بلند صلوات میں. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو ہم نے علی کو حد سے بڑھایا ہم نے علی کو حد سے بڑھایا کیسی باتیں ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو ہم نے علی کو حد سے بڑھایا ہم نے علی کو حد سے بڑھایا کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ. طنزیہ اشعار ہیں بغیر کسی تمہید کے میں نے شروع کر دی. اب یہاں سے ملاحظہ کریں کچھ غیروں پر طنز کچھ سو کالڈ اپنے غیروں پر طنز. بغض علی ہو جن کے دلوں میں ان ماؤں کے بچوں کا. بھائی شعر سنیں آپ. بغض علی ہو جن کے دلوں میں یہ سن چکے ہیں اشعار آپ متوجہ رہیے. بغض علی ہو جن کے دلوں میں ان ماؤں کے بچوں کا. بغض علی ہو جن کے دلوں میں ان ماؤں کے بچوں کا. پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ کیسی باتیں ہر عمر لانا بے شمار. پاک نسب ہو پاک ہو شجرہ کیسی باتیں
کرتے ہو، بھائی جان اندر آ جائیے، کرتے ہو، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو. شعر ملاحظہ کریں. برعمر جس پیغمبر کے بھائی کو مانے نصیری اپنا خدا. دیکھیں بڑا ایک لطیف طنز ہے. جس پیغمبر کے بھائی کو مانے نصیری اپنا خدا، وہ پیغمبر تم جیسا تھا، وہ پیغمبر تم جیسا تھا، کیسی باتیں کرتے ہو. پیغمبر تم جیسا تھا، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ، کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو. اپنے مزاج کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. میرے مولا کے جو مقابل آئی جنگ کے میدان میں، سلامت رہیں آپ خدا کی قسم. میرے مولا بے شمار بے شمار، میرے مولا کے جو مقابل آئی جنگ کے میدان میں، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، کیسی باتیں کرتے ہو. بے شمار بے شمار، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، اس کے لیے تعظیم کا جذبہ، کیسی باتیں کرتے ہو. ہوش میں آؤ، کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو. ہم لوگوں کی مجبوری یہ ہے کہ دشمن کے میمنے پر بھی حملہ کرنا ہے، میسرے پر بھی حملہ کرنا ہے، اپنے قلب لشکر میں جو کچھ بے وقوف ہیں ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے. ملاحظہ کریں. باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہیں ایسے لوگ، باب شہر، علماء کرام سے دعائیں چاہتا ہوں، باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہیں ایسے لوگ، عالم فاضل
قبلہ و کعبہ عالم فاضل قبلہ و کعبہ کیسی باتیں کیسی باتیں کرتے ہو کہتے ہو کیسی باتیں علی مولا کیسی باتیں کرتے ہو. شکریہ. باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے سے لوگ. کاش یہ آواز سرحد پار بھی چلی جائے. باب شہر علم سے جو وابستہ نہیں ہے سے لوگ عالم فاضل قبلہ و کعبہ کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ. یہ شعر اپنے مولا کے تمام چاہنے والوں کی نظر کر رہا ہوں. عشق علی دیتا ہے انسان کو دانائی کی خیرات. دعاؤں سے نوازیں گے مجھے. عشق علی دیتا ہے انسان کو دانائی کی خیرات. عشق علی دیتا ہے انسان کو دانائی کی خیرات. عاشق حیدر اور دیوانہ عاشق حیدر اور دیوانہ کیسی باتیں کرتے ہو یا علی یا علی یا اللہم صلی علی محمد. ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو کیسی باتیں کرتے ہو. یہ شعر کی قدر لکھنؤ میں ہی ہوگی. ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر. ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر. اس کے مقابل مدح صحابہ اس کے مقابل مدح صحابہ کیسی باتیں حیدر حیدر اس کے مقابل مدح صحابہ اس کے مقابل مدح صحابہ کیسی باتیں کرتے ہو ذکر میرے مولا کا عبادت ہے یہ قول پیغمبر. اس کے مقابل مدح صحابہ اس کے مقابل مدح صحابہ کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ آداب ہوش
حیدر 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 یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو. یہ آخری دو شعر بطور خاتمہ کریں. جن عیاروں کو تم یارانے پیغمبر کہتے ہو جن مکاروں جن عیاروں کو تم یارانے پیغمبر کہتے ہو ان سے ہم رکھے یارانہ ان سے ہم رکھے یارانہ کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا اشما 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 یا علی یا یا محمد ان سے رکھے ہم یارانہ کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ. ایک تو دل میں زہرا کے قاتل سے مروت رکھتے ہو. دیکھیے غیروں سے تو شکوہ ہے ہی نہیں وہ تو غیر ہیں اپنوں سے. ایک تو دل میں زہرا کے قاتل سے مروت رکھتے ہو ایک تو دل میں زہرا کے قاتل سے مروت رکھتے ہو اس پس عیادت کا ہے دعویٰ اس پس عیادت کا ہے دعویٰ کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو ہم نے علی کو حد سے بڑھایا کیسی باتیں کرتے ہو ہوش میں آؤ کہتے ہو کیا کیسی باتیں کرتے ہو. ایک صلوات بھیجتے ہیں حضرت محمد و علی محمد.
حضرات یہ ایک کلام پچھلے سال آج ہی کل دنوں میں امیر المومنین علیہ السلام کی مدح میں کہا تھا، اور 16ویں شعبان کو جو جشن ہوتا ہے ایوان باب المراد میں اسی جگہ پہ یہ کلام یہیں پر میں نے پڑھا تھا، بڑی محبتوں سے اور عزتوں سے نوازا تھا. حکم ہوا ہے لہٰذا اس کے کچھ شعر نظر سماعت کر رہا ہوں. ایک مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجنے عظمت اللہ، تھوڑا سا آپ ساتھ دے دیجیے گا تو ہم ان کو اپنا امام زماں سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا امام زماں سمجھتے ہیں، ہمارے دل کی جو سب عرضیاں سمجھتے ہیں، ہمارے دل کی جو سب عرضیاں سمجھتے ہیں. ایک شعر سنانے کے لیے یہ شعر اس سے پہلے سن لیجئے. جو معرفت نہیں رکھتے سمجھ نہیں سکتے کہ عارفین یہ سر نہا سمجھتے ہیں، کہ عارفین یہ سر نہا سمجھتے ہیں. میرا اپنا پسندیدہ شعر آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں ہدیہ کروں، ملاحظہ کریں. علی نے سجدہ کیا ہے جسے خدا ہے وہی، علی نے سجدہ کیا ہے جسے خدا ہے وہی، مگر یہ بات نصیری کہاں سمجھتے ہیں، مگر یہ بات نصیری کہاں سمجھتے ہیں. شعر ملاحظہ کریں. عجیب بات ہے بغض علی کی چیخ پکار، عجیب بات ہے بغض علی کی چیخ پکار، یہ بدحواس موزل ادا سمجھتے یہ بدحواس موزل ادا سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے بغض علی کی چیخ پکار، یہ بدحواس موزل ادا سمجھتے ہیں، یہ بدحواس موزن اذان سمجھتے ہیں. آج کی مناسبت سے یہ شعر. نصیریوں کے خدا کی ہے جائے پیدائش، وہ جس کو آپ خدا کا مکان سمجھتے ہیں، وہ جس کو آپ حیدری یا اللہم صلی علی محمد. بس سارے اشعار چھوڑتے ہوئے اسے کلیجے میں ابتاب بالکل نہیں ہے، بس 2 شعر اور سن لیجئے. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد.
جن کی رگوں میں علی سے بغض و عناد. دیکھیں میں گرج کے پڑھ رہا ہوں, آپ آہستہ سے نہ سنیے گا خدا کے لیے. بسا ہے جن کی رگوں میں علی سے بغض و عناد, غضب ہے آپ انہیں روح و جاں سمجھتے ہیں, غضب ہے آپ انہیں روح و جاں سمجھتے ہیں. وہ جس کا نام ہے دشنام مامتا کے لیے, وہ جس کا نام ہے دشنام مامتا کے لیے, منافقین اسے اپنی ماں سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے بغض علی کی چیخ پکار, یہ بدحواس مؤذن اذان سمجھتے ہیں. علی نے سجدہ کیا ہے جسے خدا ہے وہی, مگر یہ بات نصیری کہاں سمجھتی. ارے قبلہ کہاں تشریف دی جا رہے, گھڑی میں 12 بجیں گے, علی کے چاہنے والوں کی صورتوں میں 12 کبھی نہیں بجیں گے. تو مگر یہ بات نصیری کہاں سمجھتے ہیں. قبلہ نصیری کیا, جناب سلمان 10ویں درجے پر فائز تھے. ایک منزل پر انہی نے کہہ دیا تھا کہ مولا علی بس کیجئے ورنہ وہی کہہ دیں گے جو نصیری کہتے ہیں. نصیریوں کی مجبوری ہے کہ اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر, اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر, کہ تیرے بحر فضائل کا کوئی ساحل ہے. اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر, کہ تیرے بحر فضائل کا کوئی ساحل ہے. قبلہ عرض کر رہا ہوں ادھر کہ اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر, کہ دیکھیں علی کو خدا کہنے کی ہزاروں دلیلیں مل جائیں گی, اور خدا نہ کہنے کی صرف ایک دلیل ہے کہ مولا علی نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ نہ کہو, باقی جو چاہے کہو میں تمہارے فہم و ادراک سے باہر ہوں. اللہ وہی ہے جسے میں سجدہ کرتا ہوں. کہ اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر, اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر, کہ تیرے بحر فضائل کا کوئی ساحل ہے. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو, ہمیں خدا تو کہنا ہے آسان, نہ کہنا مشکل ہے. ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو, ہر ایک شے پر تو قادر ہے اے علی تجھ کو, خدا تو کہنا ہے آسان نہ کہنا مشکل ہے. ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں, علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے, ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں, علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. یہ عشق آل محمد کا فیض ہے, ورنہ ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے. ہمارا نام و نشاں بھی نہ ہوتا دنیا میں, علی جو مائل لطف و کرم نہیں ہوتے. یہ عشق آل محمد کا فیض ہے, ورنہ ہمارے جیسے کبھی محترم نہیں ہوتے. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی, وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی, علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی, وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی, علی کا حکم ہے مجھ کو خدا کہے نہ کوئی, وگرنہ ہم بھی نصیری سے کم نہیں ہوتے. خطیب و شاعر اہل بیت آئینہ مولانا عباس مہدی افتخاری صاحب سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سلسلے کی ایک اور کڑی خطیب مشہور و معروف خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سمر باسی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں, اور یہ اعلان سماعت فرما لیں کہ آل انڈیا شیعہ یتیم خانے میں
یوم علی کے عنوان سے جو کل ہند محفل مقاصدہ منعقد ہوتی ہے وہ کل کیا بلکہ آج، اب تو آج ہو گئی کہ شب میں 8 بجے منعقد ہوگی، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ بیرونی اور مقامی شعراء کرام نذران عقیدت پیش کریں گے۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس۔ ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دیں محمد حضرات۔ قرآن مجید میں اللہ نے خانہ کعبہ کو اول بیت کہا ہے، لہذا بیت اول میں امام اول کی آمد آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ بہت عمدہ محفل ہو رہی ہے۔ 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں بلا کسی تمہید کے۔ دیکھیں، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، ہوگا شکار قبر میں منکر نکیر کا۔ دشمن ہے، تیسرے اور چوتھے مصرے پہ خاص توجہ ہے کہ دشمن ہے جو بہت شکریہ آزاد کہ دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا۔ سکندر بھائی دشمن ہے جو جہاں میں جناب امیر کا، ہوگا شکار، آخری آدمی تک، ہوگا شکار قبر میں منکر نکیر کا۔ وہ دلیل دے رہا ہوں چوتھے مصرے میں۔ تیسرے مصرے میں سوال ہے، وہ مجلس حسین میں کیسے شریک ہوں، وہ مجلس حسین میں کیسے شریک ہوں جن کے گھروں میں ہوتا ہے ماتم غدیر کا۔ وہ مجلس حسین میں کیسے شریک ہوں۔ مولا سلامت رکھے آپ حضرات کو بھائی، مولا سلامت رکھے۔ وہ مجلس حسین میں کیسے شریک ہوں جن کے گھروں میں ہوتا ہے ماتم غدیر کا، جن کے گھروں میں ہوتا ہے ماتم غدیر کا۔ یہ بھی 4 مصرے دیکھیں۔ دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، کعبے میں دیکھو حیدر کرار آ گئے۔ ماشاءاللہ تھوڑا اور آپ جڑ دیں۔ دونوں جہاں کے سید و سردار حیدری، دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، کعبے میں دیکھو حیدر، شعر سنیے گا، کعبے میں دیکھو حیدر کرار آ گئے، یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہیں، لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے۔ یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہیں، یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہے، لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے، لگتا ہے اس کے خواب، شان بھائی، لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے۔ یہ ایک مطلع 2 شعر۔ ابو ذر بھائی آ جائیں، ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے، بہت اچھا جشن ہو رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دونوں جہاں کے سید و سردار آ گئے، کعبے میں دیکھو حیدر کرار آ گئے، یہ ہرملا کی کس لیے نیندیں حرام ہیں، لگتا ہے اس کے خواب میں مختار آ گئے۔ ایک مطلب 2 شعر، اس میں ذرا زبان کا لطف اٹھائیے گا، اور ماشاءاللہ اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء کرام کی خاص توجہ ہے۔ لے لو گلشن بھی طبیعت میں جو شر آ جائے، شاخ امید میں گل آئے ثمر آ جائے، دین تو لے نہیں سکتے ہو بلا حب علی، لے لو دنیا بھی اگر زیر اثر آ جائے، لے لو بستر بھی نبی کا شب ہجرت لے لو، زیر شمشیر تمہیں نیند اگر آ جائے۔
علی مولا، علی مولا، علی مولا. لے لو بستر بھی نبی کا شب ہجرت لے لو، زیر شمشیر تمہیں نیند اگر آ جائے، تمہیں نیند اگر آ جائے. حضرات یہ ویسے میں ایک مسدس میں نے نیا کہا تھا مگر وہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ابھی بھی شعراء ہے اور مجھے ان کا بھی خیال رکھنا ہے. اب پھر کبھی انشاءاللہ. اچھا کچھ ایک دو بند سنا دوں گا آپ کو. پہلے اس سے پہلے یہ منقبت ہے، یہ بھی تازی ہے بالکل، اور یہ میثم بھائی کی واقعی ان کی محبت ہوتی ہے، ان کا حکم ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوتا ہوں اپنے لیے واجب سمجھ کے. اور کس خلوص سے میثم بھائی نے کئی سال پہلے مجھ سے کہا کہ ہر سال اس محفل کے لیے نیا کلام ہوتا ہے، یہ مولا کی طرف سے عطا ہوتی ہے. دیکھیے گا کچھ شاید کہنے کی کوشش کی ہو، شعراء کرام اسی فرمائے. بہرحال میں تو ایک طفل مکتب ہوں لیکن بس سن لیں، کچھ دعویٰ نہیں ہے مگر. کوئی تو دنیا میں ایسا جوان باقی ہے، کوئی تو دنیا میں ایسا جوان باقی ہے کہ جس کے واسطے حق کا رجحان باقی ہے. اب یہاں سے شعر سنیے گا، یہاں سے شعر سنیے گا خاص طور سے، کہ جس کے واسطے حق کا رجحان باقی ہے. علی کی جائے ولادت ہے خانہ کعبہ، علی کی جائے ولادت ہے خانہ کعبہ، اسی لیے تو یہ رب کا مکان باقی ہے. علی کی جائے ولادت ہے بھائی، علی کی دیکھیں ممدو کے لیے شعر ہے، علی کی جائے ولادت شان بھائی خانہ کعبہ، اسی لیے تو یہ رب کا مکان باقی ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ ابھی تو نقطے کی تفسیر نامکمل ہے، ابھی تو نقطے کی تفسیر نامکمل ہے، علی کی مدح میں سارا قرآن باقی ہے. ارے حیدری ابھی تو ابھی تو جیتے رہو بیٹا، خوش رہو خوش رہو خوش رہو بیٹا خوش رہو. ابھی تو یا علی ماشاءاللہ بیٹا، جیتے رہو بیٹا. ارے ارے شکیل جیسا ابھی تو نقطے کی تفسیر نامکمل ہے، علی کی مدح میں سارا قرآن باقی ہے. بھائی شعر دیکھیے گا، کہا یہ مہر نبوت نے فخر ہے مجھ کو، کہا یہ مہر نبوت نے فخر ہے مجھ کو، علی کے قدموں کا اب بھی نشان باقی ہے. کہا یہ مہر نبوت نے فخر ہے مجھ کو، علی کے قدموں کا اب بھی علی کے قدموں کا. دیکھیں ایک لفظ سے شعر بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں شعراء کرام بیٹھے ہوئے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. شان بھائی ابھی کہا یہ مہر نبوت نے فخر ہے مجھ کو، علی کے قدموں کا اب بھی نشان باقی ہے. ارے شعر سنیے گا، علی کے قدموں کا بڑی مشکل منزل تھی، مولا نے مدد کی اور انہی سے توسل کیا. پہلا مصرع کہہ کے بیٹھ گیا، دوسرا مصرع مولا نے خود عطا کیا. دیکھیے گا اور یہی ہوتا ہی ہے. ابھی تو نقطے کی تفسیر نامکمل ہے، علی کی مدح میں پورا قرآن باقی ہے. علی نہیں، میں نے کہا ایک لفظ سے شعر بنتا ہے، علی نہیں ہے خدا یہ یقین ہے مجھ کو. علی دوسرا مصرع سنیے گا، علی نہیں ہے خدا یہ یقین ہے مجھ کو، مگر کہیں نہ کہیں یہ گمان باقی ہے.
ابھی نیر بھائی نے کہا نا کہ نصیری کیا سلمان نے بھی کہہ دیا. ارے دو میں علی نہیں ہے خدا، یہ یقین ہے مجھ کو، مگر شان بھائی مگر کہیں نہ کہیں یہ گمان باقی ہے، مگر کہیں نہ کہیں یہ گمان باقی ہے. یہاں سے کربلا کے حوالے سے کچھ شعر ہو گئے، سن لیجئے. خدائے صبر تیری تشنگی کو میرا سلام، خدائے صبر تیری تشنگی کو میرا سلام، تیرے ہی دم سے یہ پانی میں جان باقی ہے، تیرے ہی دم سے یہ پانی میں جان باقی ہے. شکریہ شکریہ. تیرے ہی دم سے یہ پانی میں، بھائی شعر سنیے گا، سب کے دل کی آواز ہے. تیرے ہی دم سے یہ پانی میں جان باقی ہے، کبھی زمین، واہ میرے مولا، کبھی زمین پڑی کم جو مجلسوں کے لیے، خدا کہے گا میرا آسمان باقی ہے. ارے بھائی دعا میں یاد رکھے بھائی، محبت ہے نوازش ہے واقعی. مولا آپ کو سلامت رکھے. خدا کہے گا کبھی زمین پڑی کم جو مجلس، کبھی زمین پڑی کم جو مجلسوں کے لیے، خدا کہے گا میرا آسمان باقی ہے. شعر سنیے گا. فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. فقط حسین کو، حسین بادشاہ محبت. کبھی محبت پڑھتا ہوں، ابھی بعد میں پڑھتا ہوں. یہ قافیہ ہندی کا ہے، ملاحظہ فرما لیں. خدا کے ذکر سے، خدا کا ذکر ہے خنجر تلے تو حیرت ہے، خدا کا ذکر ہے خنجر تلے تو حیرت کیا، ابھی سنا پہ تو قرآن کا گیان باقی ہے. قافیہ ہندی کا تھا، جہاں تک محسوس کیا ابھی سنا پہ تو قرآن کا گیان باقی ہے. آسمان کبھی زمین پڑی کم جو مجلسوں کے لیے، خدا کہے گا میرا آسمان باقی ہے. فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے. بھائی قمبر صاحب، شان بھائی، شورائے کرام، فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. حضرات اب میری طرح سے طاقت جواب دے رہی، تھوڑا L5S1 کی پرابلم ہے. میں مسدس بڑا تھا، لیکن اب آپ نے خواہش کی ہے تو میں اس کی ایک 2-3 بند بس آپ کو بہت تیزی سے سنا دیا. محبت ہے بھائی. فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، فقط حسین کو زیبا ہے یہ خدا سے کہے، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. ابھی بھی صرف ذات امام حسین ہے جہاں اللہ کرا بس، ابھی بھی اور کوئی امتحان باقی ہے. دیکھ لیجئے گا حضرات، کبھی اب اگلے سال اس مسدس کے باقی بند آپ کو سناؤں گا.
بہرحال اور وقت بھی ہو گیا، مجھے بہرحال شورائے کرام کا خیال ہوتا ہے جتنے ڈائس پہ بیٹھے ہیں. وہ استاد شاعر ہیں ہمارے شکیل چچا ہیں، ابھی میسم بھائی ہے، دانش صاحب ہیں. بہرحال ہیں، ارے بھائی دعائیں یاد دیجئے. وہ پھر حیدری، کیونکہ بہت دیر سے آپ نے مسدس سنا نہیں ہے. بلال بھائی ہوتے تو شاید میں نہ پڑھتا. نہیں ہے تو پڑھ رہا ہوں. مولانا فرمایا کہ ایمان کل کے صدقے میں کعبہ سنور گیا. ایک ایک مصرع دیکھیے گا. ایمان کل کے صدقے میں کعبہ سنور گیا، زمزم کا اور صفا کا مقدر نکھر گیا. زمزم کا اور صفا کا مقدر نکھر گیا. کفر و نفاق و شرک کا چہرہ اتر گیا. کفر و نفاق و شرک کا چہرہ اتر گیا. تینوں کا ایک ساتھ ہی زمانے سے شر گیا. تینوں کا ایک ساتھ زمانے سے شر گیا. بات دیکھیے گا، سرکار باب الحوائج کے خطبے سے استفادہ ہے. تینوں، آپ نے تینوں کا لطف نہیں لیا. کفر و نفاق و شرک کا چہرہ اتر گیا. تینوں کا ایک ساتھ زمانے سے شر گیا. قدموں سے اپنے اس کے شرف کو بڑھا دیا. کعبے کو ایک لمحے میں قبلہ بنا دیا. کعبے کو ایک لمحے میں قبلہ بنا دیا. اب یہاں سے دیکھیے گا یہ کہ غفلت میں کیوں پڑے ہیں سبھی مفتی حجاز. قافیے بھی دیکھیے گا بھائی، محنت کیے. اب مسدس مطلب ہم بھی کچھ کہہ لیتے ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا. غفلت میں کیوں پڑے ہیں سبھی مفتی حجاز، کیوں چھپ گیا ہے دل میں عداوت کا سوز و ساز. کیوں چھپ گیا ہے دل میں عداوت کا سوز و ساز. فتووں کا کیوں بھڑکتا نہیں شعلہ مجاز. آخر غلاف کعبہ میں کیسا چھپا ہے راز. جیتے رہے بھائی، آپ یہی توقع تھی آخری آدمی تک. آخر غلاف کعبہ میں کیسا چھپا ہے راز. ڈرتے ہو کیوں جدار حرم کے شگاف سے، رہ کے کیوں چھپاتے ہو اس کو غلاف سے. ڈرتے ہو کیوں غلاف حرم کے شگاف سے، رہ کے کیوں چھپاتے ہو، رہ کے کیوں چھپاتے ہو اس کو غلاف سے. رجب کا مہینہ ہے، کل 13 رجب ہے، اور 5 دن کے بعد 27 رجب کی شب. معراج کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اگر ذکر معراج نہ کیا تو ذکر علی پھر اس منزل پر نہیں پہنچتا. معراج کے عنوان سے یہ بند سن لیں. معراج معرفت پہ عبادت علی کی ہے. معراج، ایک ایک مصرع دیکھیے گا. معراج معرفت پہ عبادت علی کی ہے، پردے کے اس طرف سے خطابت علی کی ہے. ہائے ہائے، پردے کے اس طرف سے خطابت علی کی ہے. لہجہ ہے کبریا کا فصاحت علی کی ہے. نہیں یار، آخری آدمی تک. لہجہ ہے کبریا کا فصاحت علی کی ہے. ہم کیا ہیں، خود خدا کو ضرورت علی کی ہے. ہم کیا ہیں، خود خدا کو ضرورت علی کی ہے. بات سنیے گا، معراج مصطفیٰ میں علی میزبان ہے. معراج مصطفیٰ میں علی میزبان ہے. عرش خدا پہ آج علی لامکان ہے. عرش خدا پہ آج علی لامکان ہے. وآخر دیکھیے آپ حضرات تشریف رکھے. میں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی خطیب اہل بیت آفتاب خطابات عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں.
یہ سب خطیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ خطیب اچھے ہیں کہ شاعر اچھے ہیں. آئیے. تمام شرکائے محفل، خصوصاً علماء کرام، خطبہ، شعراء، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات تشریف لائے اور اتنی دیر تک تشریف فرما رہے. حضرات چند اشعار ملاحظہ فرما لیں. کہ کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے. کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے. شعر دیکھیں کہ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، بچھی ہے چاندنی کہ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے. بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، کہ بچھی ہے چاندنی گھر میں برائے ذکر علی، ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے. حضرات یہ شعر دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، ذرے صاحب دیکھیے گا کہ ہمارے گھر کی زمین آسمان ہو رہی ہے اور یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. ہو سکتا کوئی بات سمجھ صاحب دیکھیں کہ یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. یہاں علی کے علاوہ یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. اب دیکھیں جو حضرات کچھ مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کو لطف آئے گا. یہاں ماشاءاللہ علماء خطبہ بیٹھے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو. دیکھیں ملاحظہ فرمائیں، ہمیرہ کا مطلب ہوتا ہے لال. ملاحظہ فرمائیں کہ جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو، جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو، جو لال مدح علی میں زبان ہو رہی ہے. جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو، جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو، جو لال مدح علی میں زبان ہو رہی ہے. جلائے گی یہ ہمیرہ پرست لوگوں کو، جو لال مدح علی میں زبان ہو رہی ہے. اور ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن علی کے دید کی چاہت جوان ہو رہی ہے. ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن ضعیف کر دیا مومن کو عمر نے، لیکن علی کے دید کی چاہت جوان ہو رہی ہے. دیکھیں آپ بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے
دیکھیں میں بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے دید کی چاہت جوان ہو رہی ہے. 2 شعر قطع بند ملاحظہ فرمائیں، اور خصوصی توجہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے حضرات سے بھی چاہتا ہوں کہ میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذکر علی. میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذکر علی. یہ جستجو مجھے اے مہربان ہو رہی ہے. میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذکر علی. قبلہ سنیے، میرے خدا یہ بتا کیا ہے راز ذکر علی. یہ جستجو مجھے اے مہربان ہو رہی ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں راز رکھوں گا. یہ بات میرے تیرے درمیان ہو رہی ہے. یہ بات میرے تیرے ہے وعدہ سجدے میں تجھ سے میں راز رکھوں گا. یہ بات میرے تیرے درمیان ہو رہی ہے. حضرت ایک مطلب چند شعر فرمائش ہے، ملاحظہ فرما لیں جی. یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا. ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے. نہیں وہی پڑھنے جا رہے تھے. دیکھیں یہ جون ایلیا کی غزل ہے، اس کی زمین میں چند شعر ملاحظہ فرما لیں. تو ابھی تک آپ حضرات نے سنا ذاکر سے خطاب اور ماتم کرنے والوں سے خطاب، عزاداروں سے خطاب. تو چند شعر ملاحظہ فرمائیے وائس سے خطاب. ملاحظہ فرمائیں کہ ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا، کہ ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا اور کوئی نہیں جہان میں کیا. ایک تم ہی ہو گلستان میں کیا اور کوئی نہیں جہان میں کیا. اور چاہتا کیا ہے واعظ دوراں، چاہتا کیا ہے واعظ دوراں، بات ہو بس تری زبان میں کیا. چاہتا کیا ہے واعظ دوراں، بات ہو بس تری زبان میں کیا. اور فکر مدحت کے پر قطر دیے جائیں، فکر مدحت کے پر قطر دیے جائیں، لطف پھر آئے گا اڑان میں کیا. لطف پھر آئے گا، فکر مدحت کے پر قطر دیے جائیں، لطف پھر آئے گا اڑان میں کیا. اور چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں، چھوڑ کر مرتضیٰ کو اب لکھیں، چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں، اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا. چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں. کہ چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں، چھوڑ کر مرتضیٰ کو ہم لکھیں، اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا. اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا. دیکھیں یہ رات خوش ہونے کی رات ہے، اور یہاں ماشاءاللہ ہمارے راجہ صاحب نے، اندر صاحب نے اور دیگر تمام حضرات نے، اراکین نے وہ سارے انتظام کیے ہیں کہ آپ خوش رہیں. لہٰذا آپ کے خوش ہونے کے لیے ایک شعر یہ بھی ملاحظہ فرما لیں. اس سے پہلے میں نے پڑھا تو یہ شعر نہیں پڑھا تھا کہ اب قصیدہ تمہاری شان میں کیا، اور یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ، یہ کہ محاورہ نظم کیا ہے، ملاحظہ فرمایا کہ یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ چھید کر دو گے آسمان میں کیا.
دے دی جاتی. یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ، یوں اٹھا کر یہ نیزہ تبلیغ چھید کر دو گے آسمان میں کیا، چھید کر دو گے آسمان میں کیا، اور بزم الفت میں بھی تم آؤ گے، بزم الفت میں بھی تم آؤ گے، تیر جوڑے ہوئے کمان میں کیا، بزم الفت میں بھی تم آؤ گے، تیر جوڑے ہوئے کمان میں کیا. اب حضرات قیمتی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ غیر سے میل جول کی خاطر، کہ غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا. کہ غیر سے میل جول کی خاطر، غیر سے میل جول کی خاطر، غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا، اور دیں گواہی خلاف قلب و نظر ہم بدل جائیں اب بیان میں کیا، دیں گواہی خلاف قلب و نظر ہم بدل جائیں اب بیان میں کیا. شعر دیکھیں کہ منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. منقبت سن کے بس دو شعر اور سن لیں. کہ منقبت سن کے واہ واہ نہیں، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. لیکن نوجوان خاص طور سے ملاحظہ فرما، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو. منقبت سن کے، فیروز آپ سنیے گا، منقبت سن کے واہ واہ نہیں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اور بھول جائیں سبق ولایت کا. کہ بھول جائیں سبق ولایت کیا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا. بھول جائیں سبق ولایت کا، بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا. بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا. منقبت سن کے واہ واہ نہیں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا، اور غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا. ایک شعر اور سنیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، لیکن جن کے سامنے پوری تاریخ ہے غدیر خم کی ان کو لطف آئے گا. کہ غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا. نصیر عباس آپ سنیے گا کہ اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر. دیکھیں زبان کا شعر ہے کہ اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر، کوئی کچھ کہہ گیا ہے کان میں کیا.
بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا، اور اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر، کوئی کچھ کہہ گیا ہے کان میں کیا۔ بھول جائیں سبق ولایت کا، فیل ہو جائیں امتحان میں کیا، اتنے بے چین کیوں ہو روز غدیر، کہہ گیا کوئی کیا کہہ گیا ہے کان میں کیا۔ بہرحال غیر سے میل جول کی خاطر پھوٹ ڈالو گے خاندان میں کیا۔ تو آپ لوگ تشریف رکھیں، ٹوکن اب تقسیم ہونے والے ہیں۔ ہمارے شعراء کی فہرست بھی بہت مختصر رہ گئی ہے، بس اب ٹوکن بھی تقسیم ہونے والے ہیں، محفل اختتام کی منزلوں تک بڑھ رہی ہے۔ خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت مولانا میاں سمظہری صاحب کے بہترین کلام کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں، اس جشن کے خدمت گزاروں میں ایک نام ان کا بھی ہے نمایاں طور پر، شاعر اہل بیت جناب عسکری زیدی صاحب کا۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ شکریہ۔ ایک نعرہ سلوات بھیجیں آپ۔ خدا کے دین کا پرچم لگا کے آئے ہیں، خدا کے دین کا پرچم لگا کے آئے ہیں، خود اپنی تیغ کا لوہا منا کے آئے ہیں، خدا کے دین کا پرچم لگا کے آئے ہیں، خود اپنی تیغ کا لوہا منا کے آئے ہیں، اور کیا ہے مرحب و انتر کو دیکھو دو ٹکڑے، کیا ہے مرحب و انتر کو دیکھو دو ٹکڑے، علی رسول کا سکہ جما کے آئے ہیں، علی رسول کا سکہ جما کے آئے ہیں۔ اور دوسرا قطعہ سماعت فرمائیں۔ کیوں سرے عرش بلائے گئے ایک رات نبی، کیوں سرے عرش بلائے گئے ایک رات نبی، کیا ملی آپ کو سوغات علی جانتے ہیں، کیوں سرے عرش بلائے گئے ایک رات نبی، کیا ملی آپ کو سوغات علی جانتے ہیں، اور سرے منبر پر سلونی کی صدا یوں ہی نہیں، سرے منبر پر سلونی کی صدا یوں ہی نہیں، منزل علم و کمالات علی جانتے ہیں، منزل علم و کمالات علی جانتے ہیں۔ ایک نعرہ سلوات۔ ایک مطلع ہے اور تیرا رجب کا روز ہے کیوں ہو کسی کی بات، تیرا رجب کا روز ہے کیوں ہو کسی کی بات، دوش نبی کا ذکر ہو مولا علی کی بات، تیرا رجب کا روز ہے کیوں ہو کسی کی بات، دوش نبی کا ذکر ہو مولا علی کی بات۔ اور حسن مطلع ہے اہل سقیفہ کیا کریں حق ولی کی بات، اہل سقیفہ کیا کریں حق ولی کی بات، ظلمت پرست کرتے نہیں روشنی کی بات، اہل سقیفہ کیا کریں حق ولی کی بات، دشمن پرست ظلمت پرست کرتے نہیں روشنی کی بات۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ بنت اسد کے آنے سے جو معجزہ ہوا، بنت اسد کے آنے سے جو معجزہ ہوا، بنت اسد کے آنے سے جو معجزہ ہوا، دیوار کعبہ کرتی ہے اب بھی اسی کی بات، بنت اسد کے آنے سے
بنت اسد کے آنے سے جو معجزہ ہوا، دیوار کعبہ کرتی ہے اب بھی اسی کی بات، اور خیبر کا فتح ہونا مجھے یاد آ گیا، خیبر کا فتح ہونا مجھے یاد آ گیا، جب بھی کسی نے چھیڑ دی ناد علی کی بات۔ خیبر کا فتح ہونا، خیبر کا فتح ہونا مجھے یاد آ گیا، جب بھی کسی نے چھیڑ دی ناد علی کی بات۔ اور شعر سماعت فرمائے، مغرب سے اس کو ہونا پڑے گا طلوع ابھی، مغرب سے اس کو طلوع ہونا پڑے گا ابھی، واجب ہے آفتاب پر مانے علی کی بات۔ مغرب سے اس کو ہونا پڑے گا طلوع ابھی، مغرب سے اس کو ہونا پڑے گا طلوع ابھی، واجب ہے آفتاب پر مانے علی کی بات، واجب ہے یا علی۔ اللہم صل۔ شعر سماعت فرمائے، ایمان کل کے باپ سے رکھے جو دشمنی، ایمان کل کے باپ سے رکھے جو دشمنی، ہم سے نہ ہوگی اس سے کبھی دوستی کی بات۔ ایمان کل کے باپ سے رکھے جو دشمنی، ہم سے نہ ہوگی اس سے کبھی دوستی کی بات۔ اور تم کتنی جلد خم سے سقیفہ پہنچ گئے، تم کتنی جلد خم سے سقیفہ پہنچ گئے، تم تو ابھی سے بھول گئے ہو ابھی کی بات۔ تم کتنی جلدی خم سے سقیفہ پہنچ گئے، تم کتنی جلدی خم سے سقیفہ پہنچ گئے، تم تو ابھی سے بھول گئے ہو ابھی کی بات، تم تو ابھی سے بھول گئے ہو ابھی کی بات۔ اور مسجد میں چھڑ گئی جو ولایت کی گفتگو، مسجد میں چھڑ گئی جو ولایت کی گفتگو، کرنے لگی نماز بھی انگشتری کی بات۔ مسجد میں چھڑ گئی، مسجد میں چھڑ گئی جو ولایت کی گفتگو، مسجد میں چھڑ گئی جو ولایت کی گفتگو، کرنے لگی نماز بھی انگشتری کی بات۔ اور آخری شعر سماعت فرمائے، قمبر سے ہم سری کی جسارت نہ کیجیے، قمبر سے ہم سری کی جسارت نہ کیجیے، ہر ایک پر زیب دیتی نہیں نوکری کی بات۔ قمبر سے ہم سری کی جسارت نہ کیجیے، ہر ایک پر زیب دیتی نہیں نوکری کی بات۔ اور پرواہ نہ کیجیے کون خفا کون شاد ہے، پرواہ نہ کیجیے کون خفا کون شاد ہے، اے عسکری لبوں پر رہے بس علی کی بات، اے عسکری لبوں پر رہے بس علی کی بات۔ ایک نعرہ صلوات۔ پرواہ نہ کیجئے کون خفا کون شاد ہے، اے عسکری لبوں پر رہے بس علی کی بات۔ حقائق پر مبنی اشعار سے نوازے تھے جناب عسکری زیدی صاحب۔ اور پھر ایک مرتبہ مشہور و معروف خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا دانش زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا دانش زیدی صاحب آزاد 16 شعبان کو اسی بارگاہ میں شب میں 8 بجے محفل مقاصدہ کا انعقاد ہوگا۔ بس باب المراد کمیٹی کی جانب سے آپ حضرات سے اس میں بھی شرکت کی التماس ہے۔ اور 20 رجب کو اسی بارگاہ میں 7:30 بجے شام کو جشن تسکین شاہ کے عنوان سے محفل مقاصدہ منعقد ہوگی، اس میں بھی آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ حضرات ایک مل کر صلوات پڑھ دیجئے آپ حضرات۔ حضرات سب سے پہلے آپ کو مولا کائنات کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور 4 مصروں سے آغاز کرتا ہوں اپنے اس سفر کا۔
ملاحظہ فرمائیں کہ علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا. ملاحظہ فرمائے کہ علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے. علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے. جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. ممدوح ملاحظہ فرمائیں، ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات. پرچی بڑھیا، پرچیاں تقسیم ہو رہی ہوگا، پرچیاں تقسیم ہو رہی سامنے. علی کے چاہنے والوں نے یہ بھی کام کیا، گلے میں ظلم کے لعنت کا ہار ڈالا ہے. جو سوچتے تھے کہ عباس سے کریں گے جہاد، انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. انہیں تبسم اصغر نے مار ڈالا ہے. سورت نہج بلاغہ میں خدا شاہد ہے. ملاحظہ فرمائے کہ سورت نہج بلاغہ میں خدا شاہد ہے. میرے مولا تیرے لہجے کا اثر باقی ہے. تو مصرے ہیں کہ میرے مولا تیرے لہجے کا اثر باقی ہے. 14 صدیاں نہ بھلا پائی تیری آمد کو، آج تک کعبے کی دیوار میں در باقی ہے. حضرات ہم 12 سے 13 تک پہنچ گئے، لہذا صلوات مل کے پڑھیے محمد والے محمد پر. عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، آپ آمادہ ہیں، بیدار ہیں، ذکر سن رہے ہیں. ملاحظہ فرمائے کہ جلدی جلدی میں پڑھ رہا ہوں کہ تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں. تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں. منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا، علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں. منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا، علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں. جتنے اندر بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، سب کا عقیدہ ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے. ملاحظہ فرمائے کہ حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے جو زیر تیغ تبرہ سلانے والے ہیں. حسب نسب کی کسوٹی پہ وہ کھڑے اترے.
منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا، علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں، حسب نسب کی کسوٹی پر وہ کھرے اترے جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر۔ ملاحظہ فرمائیں کہ بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں۔ بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں۔ ایک شعر ہے، ملاحظہ فرمائے شان بھائی، حسن بھائی فرمائے کہ حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں۔ بہت آہستہ سے شعر پڑھ رہا ہوں کہ پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائیں۔ دیکھیے آپ بیدار بیٹھے اس لیے میں بالکل آہستہ سے شعر پڑھ رہا ہوں۔ پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائیں، حسین دین کی دنیا بسانے والے ہیں۔ پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائیں، حسین دین کی دنیا بسانے والے ہیں۔ قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراز دار سے میسم سنانے والے ہیں۔ قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراز دار سے میسم سنانے والے ہیں۔ یا قصیدہ مدح علی کا زبان کٹوا کر فراز تار سے میسم سنانے والے ہیں۔ بتا رہی ہیں یہ محفل کی رونقیں ہم کو، فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں۔ بتا رہی ہیں یہ محفل کی رونقیں ہم کو، فلک نشین بھی محفل میں آنے والے ہیں۔ شعر سرکار باب الحوائج کے سلسلے سے ہے، یہ بازو جس کا قرض ہے اس کا مدح کا شعر ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ تمہارے جشن میں جو لوگ آنے والے ہیں انہی کو شافع محشر بچانے والے ہیں۔ منافقین کا چہرہ ابھی دھواں ہوگا، علی کے نام کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ حسب نسب کی کسوٹی پر وہ کھرے اترے جو زیر تیغ تبرہ سنانے والے ہیں۔ بدلنے والا ہے میدان جنگ کا منظر، حسین جھولے سے اصغر کو لانے والے ہیں۔ پیمبروں سے یہ کہہ دو کہ آ کے بس جائیں، حسین دین کی دنیا بسانے والے ہیں۔ شعر نظر کرتا ہوں کہ یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، فرات چھوڑ دو عباس آنے والے۔ فرات چھوڑ دو، یا عباس یہی تو کرتی تھی آپس میں گفتگو فوجیں، فرات چھوڑ دو عباس آنے والے ہیں۔ نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش، نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش، غلام ہوں مجھے آقا بلانے والے ہیں۔ نجف کی راہ پا بیٹھا ہوں اس لیے دانش، غلام ہوں مجھے آقا بلانے والے ہیں۔ آخر میں یہ 4 مصرے تحفے کے طور پر ہیں کہ زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال۔ آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں پنڈت جی کہ زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال، موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے۔ زندگی پیاری ہے تو چھوڑ دو میدان قتال،
موت کے وقت سہارے نہیں دیکھے جاتے، لینے آئے ہو حسین ابن علی سے بیعت، شامیوں دن میں ستارے نہیں دیکھے جاتے۔ فرات چھوڑ دو عباس آنے والے ہیں۔ خطیب و شاعر اہل بیت مولانا دانش جری صاحب سے آپ نے ان کا کلام سماعت فرمایا۔ ہماری فہرست میں بچن شعراء کرام رہ گئے ہیں۔ آزاد 17 شعبان کو درگاہ حضرت عباس میں عظیم الشان جشن منعقد ہوگا۔ جشن میلاد علم بردار حسینی کے عنوان سے آپ حضرات اس میں شرکت کی التماس ہے، اور اس عظیم جشن کے کنوینر شاعر اہل بیت جناب مختار لکھنوی صاحب جو اپنی علالت کے باوجود یہاں تشریف لائے ہیں، آپ حضرات دعا فرما دیں کہ اس جشن کے صدقے میں انہیں مکمل شفا عطا ہو، اور میں گزارش کر رہا ہوں ان سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے۔ کہ 13ویں ماہ رجب کا جب سویرا ہو گیا، 13ویں ماہ رجب کا جب سویرا ہو گیا، آمد حیدر سے کعبے میں اجالا ہو گیا۔ 13ویں ماہ رجب کا جب سویرا ہو گیا، آمد حیدر سے کعبے میں اجالا ہو گیا، اور ہم سے کہتا ہے مخصر ذکر خیبر چھوڑیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سے کہتا ہے مخصر ذکر خیبر چھوڑیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا۔ ہم سے کہتا ہے مخصر ذکر خیبر چھوڑیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا۔ اچھا، ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، یہ نمازوں کا طریقہ بھی پرانا ہو گیا۔ ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا، اور ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، یہ نمازوں کا طریقہ بھی پرانا ہو گیا۔ اور 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا۔ 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا۔ ایک سلوات دیجئے محمد آل محمد کا۔ چند سے میں نے بھی کچھ کہیں ملاحظہ فرما لیں گے سر۔ ہاں، ایک سلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ مطلب حاضر خدمت کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ چرچا ہے کس کا آج یہ دونوں جہان میں، چرچا ہے کس کا آج یہ دونوں جہان میں، آیا ہے آج کون خدا کے مکان میں، چرچا ہے کس کا آج یہ دونوں جہان میں، آیا ہے آج کون خدا کے مکان میں، اور یہ لہجہ رسول ہے کس کے بیان میں، یہ لہجہ رسول ہے کس کے بیان میں، وہ بات کر رہا ہے خدا کی زبان میں، یہ لہجہ رسول ہے کس کے بیان میں،
یہ لہجہ رسول ہے کس کے بیان میں، وہ بات کر رہا ہے خدا کی زبان میں، وہ بات کر رہا ہے خدا کی زبان میں، اور اس کی بلندیوں کو سمجھنا محال ہے، اس کی بلندیوں کو سمجھنا محال ہے، لکھا ہے صاف صاف یہی آسمان میں، لکھا ہے صاف صاف یہی آسمان میں۔ اور شعر ملازہ فرمایا خاص طریقے سے کہ اتنی فضیلتیں تو جہاں میں کہیں نہیں، اتنی فضیلتیں تو جہاں میں کہیں نہیں، دیوار کعبہ ہے جو تیرے ایک نشان میں، اتنی فضیلتیں تو جہاں میں کہیں نہیں، اتنی فضیلتیں تو جہاں میں کہیں نہیں، دیوار کعبہ ہے جو تیرے ایک نشان میں، دیوار کعبہ ہے جو تیرے ایک نشان میں، اور جس کی ثنا جہان میں معبود خود کرے، جس کی ثنا جہان میں معبود خود کرے، لکھے گا کیا قصیدہ کوئی اس کی شان میں، جس کی ثنا جہان میں معبود خود کرے، لکھے گا کیا قصیدہ کوئی اس کی شان میں۔ اور یہ شعر ملازہ فرمائیں کہ آتی ہے بار بار یہی غیب سے صدا، آتی ہے بار بار یہی غیب سے صدا، سارے نبی رہے ہیں اسی کی امان میں، آتی ہے بار بار یہی غیب سے صدا، سارے نبی رہے ہیں اسی کی امان میں۔ وہ چیرا ہے حسن جھولے میں اجدر کو اس لیے، چیرا ہے حسن جھولے میں اجدر کو اس لیے، باطل نہ بھولے بات یہ اپنی اڑان میں، باطل نہ بھولے بات یہ اپنی اڑان میں۔ اور یہ بھی شعر ملازہ فرمائیں کہ خندق کا مارکا یہاں سر ہونا ہے ابھی، خندق کا مارکا یہاں سر ہونا ہے ابھی، اصحاب بدحواس ہیں یہ کس گمان میں، اصحاب بدحواس ہیں یہ کس گمان میں، اور رکتی نہ ذوالفقار بھی خیبر کی جنگ میں، رکتی نہ ذوالفقار بھی خیبر کی جنگ میں، جبریل کا یہ آ گئے بس درمیان میں، جبریل کا یہ آ گئے بس درمیان میں، جبریل کا یہ آ گئے بس درمیان میں۔ اور معراج کا بھی دیکھیے منظر عجیب ہے، معراج کا بھی دیکھیے منظر عجیب ہے، مہمان ہیں نبی تو علی میزبان میں، معراج کا بھی دیکھیے منظر عجیب ہے، مہمان ہیں نبی تو علی میزبان میں۔ یہ بھی شعر بس ملازہ فرمایا آخری شعر اور مقطع کی زحمت کہ نام پدر سے ہوں گے وہ محروم روز حشر، نام پدر سے ہوں گے وہ محروم روز حشر، لیتے نہیں ہیں نام علی جو اذان میں، لیتے نہیں ہیں نام علی جو اذان میں۔ اور مختار اپنا کہہ دیں جو بہلول ایک بار، مختار اپنا کہہ دیں جو بہلول ایک بار، لگ جائیں چار چاند میری داستان میں، لگ جائیں چار چاند میری داستان میں۔ جس کی ثنا جہان میں معبود خود کرے، لکھے گا کیا قصیدہ کوئی اس کی شان۔ نام مختار لکھنوی سے آپ حضرات ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ارے بڈو بھائی، ذرے بھائی، بھائی ادھر آ جائیے، تھوڑا آگے آ جائیے، آئیے بڈو بھائی، آپ بھی آ جائیے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے جو ادھر بیٹھے ادھر اندر تشریف لے آئیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا سمٹ آئیں، جو باہر کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں، کیونکہ 4-5 شعراء ہماری فہرست میں رہ گئے اور وہ بھی تقریباً تحت اللفظ شعراء ہیں جو جلدی جلدی اپنا کلام پیش کر دیں گے۔ لکھے قصیدہ کوئی، لکھے گا کیا قصیدہ کوئی اس کی شان میں، بس 2-3 شعر ملاحظہ فرمائے۔ اور بھیا آپ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، کیونکہ
چند شعراء کرام رہ گئے، محفل اختتام کی منزلوں تک ہے۔ لکھے گا کیا قصیدہ کوئی اس کی شان میں، آئیے مینی حسن صاحب المعروف ببلو بھائی ہمارے تشریف لے آئے ہیں۔ عرض کر رہا ہوں ببلو بھائی ملاحظہ فرمائے کہ گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، بے شمار لعنت، گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں۔ گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں۔ گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، بار ملانات گستاخ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں۔ اور یہ شعر کب ہیں؟ آل محمد کی شان میں۔ یہ شعر کب ہیں؟ آل محمد کی شان میں لکھی ہوئی ہیں آیتیں اردو زبان میں۔ یہ شعر کب ہیں آل محمد کی شان میں؟ یہ شعر کب ہیں آل محمد کی شان میں؟ لکھی ہوئی ہیں آیتیں اردو زبان میں۔ اما اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں، اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ بس یہ آخری شعر اور شاعر آپ کی سماعت کے حوالے نفسیاتی بات ہے اس میں کہ اتنے تو انبیاء بھی نہ آئے جہان میں جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں، جتنے امام باڑے ہیں ہندوستان میں۔ لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں، لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں، جب تک علی کا نام نہ آئے اذان میں۔ لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں، لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں، جب تک علی کا نام نہ آئے اذان میں۔ لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں، جب تک علی کا نام نہ آئے۔ اچھا، گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں۔ گستاخیاں جو کرتے ہیں زہرا کی شان میں، کیڑے پڑے خدا کرے ان کی زبان میں۔ بار مولانا لگتا ہے جیسے کانوں میں چپتی ہو سوئیاں، جب تک علی کا نام نہ آئے اذان میں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کونا مشق مترنم شاعر اہل بیت مشہور و معروف مداح اہل بیت عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ہر دل عزیز شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ۔ حضرات 6 فروری کو شب میں 8 بجے کربلائے عظمت الدولہ بہادر جو مینی گنج میں واقع ہے، وہاں خطیب انقلاب مولانا سید عباس شاہ صاحب قبلہ نقوی مجلس کو خطاب فرمائیں گے، اور یہ مجلس خادم قوم فاضل حسین صاحب المعروف لندن بھائی کے برسی کے عنوان سے منعقد ہوگی۔ آپ حضرات سے اس میں شرکت کی التماس۔ ایک مطلب بس چند شعر ملاحظہ فرما لیں ممدوح کی بارگاہ میں۔ ایک درود بھیج دیں آپ حضرات۔ بیان کیجئے یہ ہر بیان سے پہلے، بیان کیجئے یہ ہر بیان سے پہلے، نماز عشق علی ہے اذان سے
پہلے نماز عشق علی ہے اذان سے پہلے بیان کیجئے یہ ہر بیان سے پہلے نماز عشق علی ہے اذان سے پہلے. شعر مزادہ فرمائیں. علی سے پہلے تو کعبہ تھا بدھ کدا لیکن علی سے پہلے تو کعبہ تھا بت کدا لیکن علی علی تھے خدا کے مکان سے پہلے. علی سے پہلے تو کعبہ تھا بت کدا لیکن علی علی تھے خدا کے مکان سے پہلے. علی علی تھے خدا کے مکان سے. علی سے پہلے تو کعبہ تھا بت کدا لیکن علی علی تھے خدا کے مکان سے پہلے. یہ مولا عباس کی بارگاہ ایک شعر مولا عباس کے لیے ملاحظہ فرمائیں کہ کہا جری نے عدو سے ہے جنگ دور کی بات. کہا جری نے عدو سے ہے جنگ دور کی بات. نظر ملا تو علی کے جوان سے پہلے. بات بھیج دیں آپ سے بات کہ جہاں کا رزق جنا کو کہاں میسر تھا. جہاں کا رزق جنا کو کہاں میسر تھا. جناب فاطمہ زہرا کی نان سے پہلے. جناب فاطمہ زہرا کی نان سے پہلے. اسے دیکھیے کون نجر بھائی کہ ہماری بات نہیں انبیاء یہ کہتے ہیں. ہماری بات نہیں انبیاء یہ کہتے ہیں. کرم نہ دیکھا تیرے خاندان سے پہلے. کرم نہ دیکھا تیرے خاندان سے پہلے. ثنا کروں گا میں سچے صحابیوں کی مگر. ثنا کروں گا میں سچے صحابیوں کی مگر. یہ تین نام ہٹے درمیان سے پہلے. ثنا کروں گا بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار
सना करूँगा मैं सच्चे सहाबियों की, मगर ये तीन नाम हटे दरमियान से पहले। बस ये 2 शेर और मुलादा फरमा लें। ये तीन नाम हटे दरमियान से पहले, अली के रोजे का कुब्बा है मेरी नजरों में, अली के रोजे का कुब्बा है मेरी नजरों में, नजर टिकी भी कहाँ आसमान से पहले, अली के रोजे का कुब्बा है मेरी नजरों में, अली के रोजे का कुब्बा है मेरी नजरों में, नजर टिकी भी कहाँ आसमान से पहले, कलाम पाक सुना है रसूल आज़म ने, कलाम पाक सुना है रसूल आज़म ने, नुसैरियों के खुदा की ज़बान से पहले, कलाम पाक सुना है रसूल आज़म ने, नुसैरियों के खुदा की ज़बान से पहले। बस ये आखिरी शेर मुलादा फरमा रहे कि दरे अली का मैं शायर भी और ज़ाहिर भी, दरे अली का मैं शायर भी और ज़ाहिर भी, जिना को देखा जिना के मकान से पहले, जिना दरे अली का मैं शायर भी और ज़ाहिर भी, जिना को देखा जिना के मकान से। दरे अली का मैं ज़ाहिर हूँ और शायर भी, जिना को देखा जिना के मकान से पहले। अली से पहले तो काबा था बुतकदा, लेकिन अली अली थे खुदा के मकान से पहले। बहुत ही खूबसूरत अशार से नवाज़ जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब। हज़रात 13 रजब यानी अब आज का दिन गुज़र के शब में 8 बजे बहुत कदीम महफ़िल है ये मस्जिद तहसीन अली ख़ां की, तो ये 8 बजे शब में है और इस महफ़िल को अव्वल शोराए कराम रज़ान अक़ीदत पेश करेंगे, चंद शोराए कराम, और उसके बाद फ़ख्र मिल्लत मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद यासूर अब्बास साहब क़िला महफ़िल को ख़िताब फरमाएँगे। आप हज़रात से इस कदीम महफ़िल में कसीर तादाद में शिरकत की इल्तिमास है। जनाब फ़रीद मुस्तफ़ा साहब के बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस जश्न के अहतमाम में पेश रहने वाले शायर अहले बैत जनाब शान आबदी साहब की खिदमत को तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाज़ें। चंद शेर पेश कराओ। फरमाए के शब के सन्नाटे में वो सुबह का मंजर रख दे, शब के सन्नाटे में वो सुबह का मंजर रख दे, जिस जगह चाहे वो सूरज को उठाकर रख दे।
شب کے سناٹے میں وہ صبح کا منظر رکھ دے، جس جگہ چاہے وہ سورج کو اٹھا کر رکھ دے، جس جگہ چاہے وہ سورج کو اٹھا کر رکھ دے، اے ہوا مجھ کو اٹھا کر تو وہاں تک لے چل، اے ہوا مجھ کو اٹھا کر تو وہاں تک لے چل، ورنہ کچھ خاک نجف ہی میرے سر پر رکھ دے، اے ہوا مجھ کو اٹھا کر تو وہاں تک لے چل، ورنہ کچھ خاک نجف ہی میرے سر پر رکھ دے۔ فکر کہتی ہے کہ پردے کے ادھر چلتے ہیں، بات میں کہ فکر کہتی ہے کہ پردے کے ادھر چلتے ہیں، ساتھ جبریل جو آئے تو یہ شہ پر رکھ دے۔ فکر کہتی ہے کہ پردے کے ادھر چلتے ہیں، ساتھ جبریل جو آئے تو یہ شہ پر رکھ دے۔ سماعت میں میسم بھائی، آنے والے ہیں نبی اور علی کے ہمراہ، آنے والی ہیں نبی اور علی کے ہمراہ، آج کرسی کو ہٹا عرش پر منبر رکھ دے۔ آنے والے ہیں نبی اور علی کے ہمراہ، آنے والے ہیں نبی اور علی کے ہمراہ، آج کرسی کو ہٹا عرش پر منبر رکھ دے، آج کرسی کو ہٹا عرش پر منبر رکھ دے۔ شعر پیش کراؤں تیرے خاص سماعت مائیں گے کہ میں بھی قابو میں رکھوں فکر کے رہواروں کو، میں بھی قابو میں رکھوں فکر کے رہواروں کو، یہ ہنر مجھ میں بھی اے مالک اشتر رکھ دے، میں بھی قابو میں رکھوں فکر کے رہواروں کو، یہ ہنر مجھ میں بھی اے مالک اشتر رکھ دے، یہ ہنر مجھ میں بھی اے مالک اشتر رکھ دے۔ صرف مولود حرم دل میں رہے رجس نہیں، صرف مولود حرم دل میں رہے رجس نہیں، کوئی بت ہو تو اسے کعبے سے باہر رکھ دے، صرف مولود حرم دل میں رہے رجس نہیں، کوئی بت ہو تو اسے کعبے کے باہر رکھ دے۔ سماعت میں کہ ابرہا زادوں میں پھر فیل مزاجی آئی، ابرہا زادوں میں پھر فیل مزاجی آئی، پھر ابابیل کی منقار میں کنکر رکھ دے، ابرہا زادوں میں پھر فیل مزاجی آئی، پھر ابابیل کی منقار میں کنکر رکھ دے۔ بس آخری شعر سلسلے کا، کچھ تو آرام، شعرا کی نظر کر رہا ہوں، شعر پیش کر رہا ہوں کہ کچھ تو آرام گھٹاؤں کو شب ہجرت ہو، کچھ تو آرام گھٹاؤں کو شب ہجرت ہو، زلف واللیل میرے کاندھے کے اوپر رکھ دے، کچھ تو آرام گھٹاؤں کو شب ہجرت ہو، زلف واللیل میرے کاندھے کے اوپر رکھ دے۔ دو تین اشعار اور سماعت مانیں، ایک واقعہ ابھی کچھ دن پہلے ہوا تھا، اس سے متاثر ہو کے کچھ شعر سماعت مانیں کہ نفرتیں دور ہوئیں یاد دلائے گئے ہم، نفرتیں دور ہوئیں یاد دلائے گئے ہم، بزم مدحت جو سجی پھر سے بلائے گئے ہم، بزم مدحت جو سجی پھر سے بلائے گئے ہم۔ سماعت میں کہ جن سے ٹکرانے کی ہمت نہ تھی تلواروں میں، جن سے ٹکرانے کی ہمت نہ تھی تلواروں میں، ان چٹانوں کو بھی محسوس کرائے گئے ہم، جن سے ٹکرانے کی ہمت نہ تھی تلواروں میں، ان چٹانوں کو بھی محسوس کرائے گئے ہم۔ یہ الگ بات کہ گویائی ہماری نہ گئی، یہ الگ بات کہ گویائی ہماری نہ گئی، یہ الگ بات کہ خاموش کرائے گئے ہم،
یہ الگ بات کہ خاموش کرائے گئے ہم کو تاریخ بدلنے کا ہنر آتا ہے، ہم کو تاریخ بدلنے کا ہنر آتا ہے، اس لیے وقت کے منظر سے ہٹائے گئے ہم کو تاریخ بدلنے کا ہنر آتا ہے، ہم کو تاریخ بدلنے کا ہنر آتا ہے، اس لیے وقت کے منظر سے ہٹائے گئے اس لیے وقت کے منظر سے ہٹائے گئے شعر پیش کر رہا ہوں کہ ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، پھول تھے اس لیے روضے پہ چڑھائے گئے ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، پھول تھے اس لیے روضے پہ چڑھائے گئے ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، پھول تھے اس لیے روضے پہ چڑھائے گئے ہم کو تاریخ بدلنے کا ہنر آتا ہے، اس لیے وقت کے منظر سے ہٹائے گئے ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، پھول تھے اس لیے روضے پہ چڑھائے گئے سماعت میں کہ جس سے اللہ ملائک کو بنا سکتا تھا، جس سے اللہ ملائک کو بنا سکتا تھا، شان اس فاضل طینت سے بنائے گئے جس سے اللہ ملائک کو بنا سکتا تھا، شان اس فاضل طینت سے بنائے گئے ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، پھول تھے اس لیے روضے پہ چڑھائے گئے ظالموں نے تیری چوکھٹ پہ ہمیں قتل کیا، پھول تھے اس لیے روضے پہ چڑھائے گئے یہ ایک اعلان اور سماعت فرما لیں کہ 13 رجب بعد مغرب کربلا عظمت الدولہ مہدی گنج میں جشن مولا علی منعقد ہوگا اور اس میں مولانا فیروز عباس صاحب تقریر کریں گے، آپ حضرات اس میں گزارش ہے شرکت فرمائیں۔ وقت اس میں لکھا نہیں ہے اور یہ بعد مغرب ہے، بعد مغرب ہے، آپ حضرات تشریف لے لیں، بعد مغرب۔ جناب شان عابدی صاحب کے بعد دیکھیے ہماری فہرست میں صرف 3 شعراء کرام رہ گئے ہیں، استاد الشعراء مقطع محفل جناب اعجاز زیدی صاحب اور کونا شاعر اہل بیت جناب شکیل اترولی صاحب اور انتہائی مخلص اس ادارے کے مخلص ترین شاعر اہل بیت جناب عابد نظر صاحب اور جو بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں جناب شکیل اترولی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب شکیل اترولی صاحب۔ ارے ہاں، آپ حضرات سے بہت ضروری اعلان ہے کہ ڈاکٹر انور صاحب جو بہرحال قوم کی خدمات میں سبیلوں وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے لگے اپنا کیمپ وغیرہ لگاتے تھے میڈیکل کا، تو وہ بہت سخت علیل ہیں اور آپ حضرات کی بہت دعاؤں کی ضرورت ہے انہیں، بہت اس بارگاہ میں اس جشن کے صدقے میں دعا کر دیں کہ وہ جلد سے جلد انہیں شفا عطا۔ آئیے ایک مطلع ایک شعر ملاحظہ فرما لیں، بہت کم وقت میں انشاءاللہ۔ حق تیرے ساتھ اور تو حق سے جدا نہیں، حق تیرے ساتھ اور تو حق سے جدا نہیں، یہ بات آئینہ ہے کوئی فلسفہ نہیں، یہ بات آئینہ ہے کوئی فلسفہ نہیں۔ بطور خاص دل میں میرے ولائے جناب امیر ہے، دل میں میرے ولائے جناب امیر ہے، کتنا امیر ہوں یہ مجھے بھی پتہ نہیں،
دل میں میرے ولائے جناب امیر ہے، کتنا امیر ہوں یہ مجھے بھی پتہ نہیں۔ دو مطلب خصوصیت سے ملاحظہ فرما لیں، ایک ممدوح کی مدح میں ہے، ایک باب العوائج کی بارگاہ میں ہے۔ یہ قدرت ہے علی کی جو مشیت پا نظر رکھے، یہ قدرت ہے علی کی جو مشیت پا نظر رکھے اور اس کے بعد بھی پیش خدا سجدے میں سر رکھے۔ یہ قدرت ہے علی کی جو مشیت پا نظر رکھے اور اس کے بعد بھی پیش خدا سجدے میں سر رکھے۔ ملاحظہ کیجئے، علی کے شعر کی ہیبت ہے یہ دوہرا اثر رکھے، علی کے شعر کی ہیبت ہے یہ دوہرا اثر رکھے، سکون خیمے میں رکھے اور دل ظالم میں ڈر رکھے، سکون خیمے میں رکھے اور دل ظالم میں ڈر رکھے، سکون خیمے میں رکھے اور دل ظالم میں ڈر رکھے۔ یہ قدرت ہے علی کی جو مشیت پا نظر رکھے اور اس کے بعد بھی پیش خدا سجدے میں سر رکھے، علی کے شعر کی ہیبت ہے یہ دوہرا اثر رکھے، سکون خیمے میں رکھے اور دل ظالم میں ڈر رکھے، سکون خیمے میں رکھے اور دل ظالم میں ڈر رکھے۔ چونکہ فضائل کا ایک بند اپنے مرثیے کا باب العوائج کی بارگاہ میں ہے، انشاءاللہ آپ پسند فرمائیں گے، بہت کم وقت میں گفتگو تمام ہوگی۔ نظریں اگر پھرائے سرکار بطور خاص، نظریں اگر پھرائے تو پانی میں آبلا، نظریں اگر پھرائے تو پانی میں آبلا، نظریں اگر ملائے تو تنہا ہے قافلہ، نظریں اگر ملائے تو تنہا ہے قافلہ، نظریں اگر جھکائے تو شبیر کی رضا، نظریں اگر جھکائے تو شبیر کی رضا، اور نظریں اگر اٹھائے تو صفین کربلا، نظریں اگر جھکائے تو شبیر کی رضا، نظریں اگر اٹھائے تو صفین کربلا، نظریں ہیں گویا تیغ علی بے نیام ہے، اذن امام ہو تو یہ قصہ تمام ہے۔ نظریں ہیں گویا تیغ علی بے نیام ہے، اذن امام ہو تو یہ قصہ تمام۔ ایک بار صلوات کا سہارا دے دیجئے۔ منقبت کے مختصر اشعار ممدوح کی بارگاہ میں ملاحظہ فرما لیں کہ میری زبان پر تیری ثنا ہے، کچھ اور شام و سحر نہیں ہے، میری زبان پر تیری ثنا ہے، کچھ اور شام و سحر نہیں ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے مولا کمال فکر و نظر نہیں ہے، یہ تیرا لطف و کرم ہے مولا کمال فکر و نظر نہیں ہے، مسافروں پر نظر خدا را کہ منزلوں کی خبر نہیں ہے، مسافروں پر نظر خدا را کی منزلوں کی خبر نہیں ہے تیری یادوں کے چند آنسو کچھ اور زیادہ سفر نہیں ہے تیری یادوں کے چند آنسو کچھ اور زیادہ سفر نہیں ہے۔ بطور خاص ملاحظہ فرمائیں، ہماری حالت پہ ہنسنے والوں تمہیں شعور نظر نہیں ہے، ہماری حالت پہ ہنسنے والوں تمہیں شعور نظر نہیں ہے، علی کی آمد کے گلستاں میں غم جہاں کا گزر نہیں ہے، علی کی آمد کے گلستاں میں غم جہاں کا گزر نہیں ہے، علی کی آمد بطور خاص مطلب بتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے، بتوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، کہیں بھی جائے مفر نہیں ہے، ابھی ہنسی کو پیے ہے کعبہ جدار کعبہ میں در نہیں ہے، ابھی ہنسی کو پیے ہے کعبہ، ابھی ہنسی کو پیے ہے کعبہ جدار کعبہ میں در نہیں ہے،
اور فلک سجا ہے زمین سجی ہے یہاں خوشی ہے وہاں خوشی ہے، فلک سجا ہے زمین سجی ہے یہاں خوشی ہے وہاں خوشی ہے، علی کی آمد کی روشنی ہے یہ نور شمس و قمر نہیں ہے، علی کی آمد کی روشنی ہے یہ نور شمس و قمر نہیں ہے، تو علی کے دل سے مٹا عداوت خدا کے پیش نظر ہے عظمت، علی کی دل سے مٹا عداوت خدا کے پیش نظر ہے عظمت، ہزار سجدے نہ پائیں جنت علی کی الفت اگر نہیں ہے، ہزار سجدے نہ پائیں جنت علی کی الفت اگر نہیں ہے، تو کمال معراج مصطفیٰ ہے کہ جلوہ حسن مرتضیٰ ہے، کمال معراج مصطفیٰ ہے کہ جلوہ حسن مرتضیٰ ہے، اس انتہا کی کچھ انتہا ہے کہیں بھی حد نظر نہیں ہے، اس انتہا کی کچھ انتہا ہے کہیں بھی حد نظر نہیں ہے، ادھر نبی ہے ادھر خدا ہے میان پردہ تیری صدا ہے، ادھر نبی ہے ادھر خدا ہے میان پردہ تیری صدا ہے، کچھ اور اس کے ادھر نہیں ہے کچھ اور اس کے ادھر نہیں ہے۔ یہ تھے جناب شکیل اترولی صاحب جن سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے۔ ٹوکن اگر کسی کو نہ ملا ہو تو وہ جشن کے بانیان سے یا جو محتمی ہوں ان کے راجہ بھائی وغیرہ سے ان سے لے سکتا ہے، اور بس ہمارے پھر اس میں 2 شعراء کرام رہ گئے ہیں، ہمارے جناب عابد نظر صاحب جو اس ادارے کے اور اس جشن کے خادم ہیں، ان کے خدمات ہیں اس میں پیش رہتے ہیں، اس کے اہتمام میں بہترین شاعر ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اسے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب عابد نظر صاحب۔ ثواباً 2 قطعے اور چند اشعار۔ الفت حیدر مجھے یہ استفادہ کر گئی، الفت حیدر مجھے یہ استفادہ کر گئی، ذہن و دل کے ہر دریچے کو کشادہ کر گئی، اور کہہ رہے تھے یہ خلیل اللہ نظر سے دیکھنا، کہہ رہے تھے یہ خلیل اللہ نظر سے دیکھنا، کہ آمد مشکل کشا کعبے کو کعبہ کر گئی، آمد مشکل کشا کعبے کو کعبہ۔ 4 مصرے اور دیکھ لیں اس کے بعد۔ کفوے بنت نبی کی آمد ہے، کفوے بنت نبی کی آمد ہے، یعنی مولا علی کی آمد ہے، یعنی مولا علی کی آمد ہے، اور فاطمہ کا اسد
ہے کعبے میں، فاطمہ کا اسد ہے کعبے میں، اسد ہاشمی کی آمد ہے۔ ایک نعرہ سلوات بھیجنا ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرما لیں آگ کی ردیف میں کہ لگ گئی جو آج میری الفت حیدر میں آنکھ، لگ گئی جو آج میری الفت حیدر میں آنکھ، ہو کے طاہر آئی گویا حوضے کوثر میں آنکھ، ہو کے طاہر آئی گویا، ہو کے طاہر آئی گویا، لگ گئی جو آج میری الفت حیدر میں آنکھ، ہو کے طاہر آئی گویا حوضے کوثر میں آنکھ، اور شاہد عینی ہے بے شک مرسل اعظم غدیر، شاہد عینی ہے بے شک مرسل اعظم غدیر، نصب ہے اب تک علم کی شکل جو منبر میں آنکھ، شاہد عینی ہے بے شک مرسل اعظم غدیر، نصب ہے اب تک علم کی شکل جو منبر میں آنکھ، اور فاطمہ بنت اسد کی گود میں کھولی نہ تھی، فاطمہ بنت اسد کی گود میں کھولی نہ تھی، منتظر تھی 3 دن سے دیدے پیغمبر میں آنکھ، فاطمہ بنت اسد کی گود میں کھولی نہ تھی، منتظر تھی 3 دن سے دیدے پیغمبر میں آنکھ، اور اس میں ہے جن سے شفاعت آنسوؤں کی شکل میں، اس میں ہے جن سے شفاعت آنسوؤں کی شکل میں، بخش والے گی یقیناً مجھ کو یہ محشر میں آنکھ، بخش والے گی یقیناً مجھ کو یہ محشر میں آنکھ، اور ڈیولی پر سیدہ کی سیر کرتا آ گیا، ڈیولی پہ سیدہ کی سیر کرتا آ گیا، کہہ رہا ہے یہ عقیدہ نصب تھی اختر میں آنکھ، کہہ رہا ہے یہ عقیدہ نصب تھی اختر میں آنکھ، اور یہ بھی شعر بطور خاص دیکھ لیں کہ نفس بھی بیچا گیا اور آنکھ بھی فدیہ ہوئی، نفس بھی بیچا گیا اور آنکھ بھی فدیہ ہوئی، سو گئی ہجرت کی شب مرسل کے جو بستر پہ آنکھ، نفس بھی بیچا گیا اور آنکھ بھی ہدیہ ہوئی، سو گئی ہجرت کی شب مرسل کے جو بستر پہ آنکھ، اور زور تھا یہ دست حیدر کا کہ تھا یہ معجزہ، زور تھا یہ دست حیدر کا کہ تھا یہ معجزہ، دشمن اسلام کی تھرا گئی خیبر میں آنکھ، دشمن اسلام کی تھرا گئی خیبر میں آنکھ، اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ حد فاصل دیکھ کر جبریل سدرہ پر رکے، حد فاصل دیکھ کر جبریل سدرہ پر رکے، ایسا لگتا تھا کہ ہو جبریل کے شہپر میں آنکھ، ایسا لگتا تھا کہ ہو جبریل کے شہپر میں آنکھ، ایسا لگتا تھا کہ ہو جبریل کے شہپر میں آنکھ، اور جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار، جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار، اس سے ظاہر ہے کہ ہوگی تیغے دو پیکر میں آنکھ، اس سے ظاہر ہے جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار، جائزہ نسلوں کا لیتی تھی علی کی ذوالفقار، اس سے ظاہر ہے کہ ہوگی تیغے دو پیکر میں آنکھ، اور یہ شعر آخر
کہ ایک شب بستر پہ مرسل کی علی سوئے تھے بس، ایک شب بستر پہ مرسل کے علی سوئے تھے بس، جب علی کی لگ گئی تھی مرضی داور میں آنکھ، ایک شب بستر پہ مرسل کے علی سوئے تھے بس، جب علی کی لگ گئی تھی مرضی داور میں آنکھ۔ اور مقطع بھی دیکھ لیجئے کہ ہیں صلیب و دار اب تک پیروے میسم نظر، ہیں صلیب و دار اب تک پیروے میسم نظر، دار پر جب سے لگی ہے الفت حیدر میں آنکھ، ہیں صلیب و دار اب تک پیروے میسم نظر، دار پر جب سے لگی ہے الفت حیدر میں آنکھ۔ ہمارے عابد نظر صاحب سے آپ نے بہت مشکل زمین میں بہت آسان شعر سماعت فرمائے۔ مشکل زمینوں میں شعر کہنے کے عادی ہیں بھائی یہ تو بہرحال ہے خونما شاعر روایت، ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ کہیں اس میں شعر۔ اب ہمارے درمیان استاد الشورا اعجاز علی صاحب رہ گئے ہیں، ان کے استقبال کے طور پر 3-4 شعر ملاحظہ فرما لیں کہ پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباء العظیم کہتا ہے۔ پڑھو کتاب میں رب کریم کہتا ہے، میرے علی کو نباء العظیم کہتا ہے، علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ شعر ملازمہ ہے کہ علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے۔ خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے۔ یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کا جیسا کہاں سرپرست دنیا میں، گلے یتیم سے مل کر یتیم کہتا ہے۔ خدا ہی جانے تمہاری بلندیاں مولا، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے۔ خاص طور سے یہ شعر کہ جو خود عظیم ہے تم کو عظیم کہتا ہے، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں۔ دیکھیے گا کہ میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے۔ میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے۔ میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے۔ میں مدح آل محمد کا ایک سمندر ہوں، مقصروں سے الف لام میم کہتا ہے۔ علی ہے کب سے یہ بحثیں فضول ہے نیر، علی ہے کب سے یہ بحثیں فضول ہے نیر، میں جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا۔ علی ہے کب سے یہ بحثیں فضول ہے نیر، علی ہے کب سے یہ بحثیں فضول ہے نیر، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے، جو خود ہمیشہ سے ہے وہ قدیم کہتا ہے۔ ایازاد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہیں ہم جناب اعجاز ذیلی صاحب کی خدمت میں مقطع محفل استاد الشورا جناب اعجاز ذیلی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اس کے بعد صدر محفل صدارتی کلمات سے نوازیں گے، دعاؤں سے نوازیں گے، اور اس کے بعد قرآن اندازی کے فرائض انجام لیے جائیں گے۔
اور قرآن دازی کے بعد نظر مولا کا بھی اہتمام ہے۔ حسب دستور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں بھی شرکت فرما کے جائیں۔ یاد آ گیا تو کہتا ہوں کہ رواداری کی رو میں بہ رہے ہیں ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے محمد یا علی اللہم صلی علی محمد مولانا کہ رواداری کی رو میں بہ رہے ہیں، خود اپنوں کے بھی تانے سہ رہے ہیں، خود اپنوں کے بھی تانے سہ رہے ہیں، اور جنہیں اچھا نہیں لگتا تبرا وہ کیوں اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ رواداری کی رو میں بہ رہے ہیں، خود اپنوں کے بھی تانے سہ رہے ہیں، اور جنہیں اچھا نہیں لگتا تبرا وہ کیوں اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں، وہ کیوں اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں۔ یہ خطاب بھی ملازم مولا کائنات کے حوالے سے کہ نیند آتی نہیں خدا کو کبھی، نیند آتی نہیں خدا کو کبھی، کب بھلا بے سبب علی سوئے، نیند آتی نہیں خدا کو کبھی، کب بھلا بے سبب علی سوئے، ہو نہ پختہ نصیریوں کا خیال، اس لیے ایک شب علی سوئے۔ ہو نہ پختہ نصیریوں کا خیال، اس لیے ایک شب علی سوئے۔ بس ایک ربائی اس کے بعد، صرف ایک ربائی اس کے بعد اور ایک منقبت کے 6 یا 7 شعر کہ جو ذکر علی سے اسے بیداری ہے، جو ذکر علی سے اسے بیداری ہے، دیرینہ منافق کی یہ بیماری ہے، دیرینہ منافق کی یہ بیماری ہے، وہ دل میں لیے بیٹھا ہے بغض حیدر، گھر بیٹھے جہنم کی یہ تیاری ہے، جو ذکر علی سے اسے بیزاری ہے،
دیری نا منافق کی یہ بیماری ہے، وہ دل میں لیے بیٹھا ہے بغض حیدر، گھر بیٹھے جہنم کی یہ تیاری ہے۔ ایک منقبت کے 6 شعر حاضر خدمت ہے، اور بحکم صد مقاصدہ مولانا علی متقی زیدی صاحب قبلہ بہت دن سے وہ خواہش مند تھے کہ کہیں یہ شعر سنیں، بہرحال یہیں پڑھے دے رہے ہیں۔ ہاں ردیف بھی ابھی واحد میں ردیف سن چکے ہیں، یہ جمع میں ردیف ہے۔ بڑا شعر ملاحظہ کہ کیا نجف دیکھ کے شاداں ہوں تمہاری آنکھیں، کیا نجف دیکھ کے شاداں ہوں تمہاری آنکھیں، حاکم شام سے لائے ہو ادھاری آنکھیں۔ کیا نجف دیکھ کے ہو شاد تمہاری آنکھیں، کیا نجف دیکھ کے شاداں ہوں تمہاری آنکھیں، حاکم شام سے لائے ہو ادھاری آنکھیں، حاکم شام سے لائے ہو ادھاری آنکھیں، اور ذکر حیدر سے منافق کو پرکھتا ہوں یوں ہی۔ کامیاب بھی ملاحظہ کہ ذکر حیدر سے منافق کو پرکھتا ہوں یوں ہی، جیسے سونے کو پرکھتی ہیں سناری آنکھیں۔ ذکر حیدر سے منافق کو پرکھتا ہوں یوں ہی، جیسے سونے کو پرکھتی ہیں سناری آنکھیں، جیسے سونے کو۔ اور کبھی قرآن نہ وہ بغض علی میں رٹتا، کبھی قرآن نہ وہ بغض علی میں رٹتا، ہوتی قرآن کے حافظ کو جو پیاری آنکھیں، ہوتی قرآن کے حافظ کو جو پیاری آنکھیں۔ خاطہ سے شعر ملاحظہ، یہ قافیہ بھی منقبت میں نظم کرنا آسان نہیں تھا، بہرحال مولا نے مدد کی۔ شعر حاضر خدمت ہے، ایک لفظ رکھ کے بتایا شعر کہ کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب، کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب، دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں۔ کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب، کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب،
دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں، دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں، کبھی دیکھا ہی نہیں غیر علی کی جانب، دید حیدر کے لیے رکھی کنواری آنکھیں، اور حق دیدار علی پھر بھی ادا کیا ہوگا، حق دیدار علی پھر بھی ادا کیا ہوگا، جمع ہو جائیں اگر ساری کی ساری آنکھیں، حق دیدار علی پھر بھی ادا کیا ہوگا، جمع ہو جائیں اگر ساری کی ساری آنکھیں، مڑ کے بھی دیکھا نہ اسنا میں ثقیفہ کی طرف، مڑ کے بھی دیکھا نہ اسنا میں ثقیفہ کی طرف، روز اول سے علی کی ہیں پجاری آنکھیں، مڑ کے بھی دیکھا ناسنا میں ثقیفہ کی طرف، روز اول سے علی کی ہیں پجاری آنکھیں، اور دیکھ کے جلتی ہیں جو جشن علی جشن حسین، دیکھ کے جلتی ہیں جو جشن علی جشن حسین، ترسیں بینائی کو تاعمر وہ ستاری آنکھیں، ترسیں بینائی کو تاعمر وہ ستاری آنکھیں۔ ایک شب آخری شعر ملاتا ہوں، سب چھوڑ دیے، مرحل نازک منزل ہے، جسارت ہے، ایک نبی خدا سے تقابل ہے، لیکن پیش کر رہا ہوں۔ جناب یعقوب فراق یوسف میں اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، شعر پیش کر رہا ہوں کہ شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، چشم یعقوب پہ بھاری ہے ہماری شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، چشم یعقوب پہ بھاری ہیں ہماری آنکھیں، شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، شہ پہ ہم روتے ہیں بینائی سلامت رکھ کر، چشم یعقوب پہ بھاری ہیں ہماری آنکھیں۔ کیا نجب دیکھ کے شاداں ہوں تمہاری آنکھیں،
حاکم شام سے لائے ہو ادھاری آنکھیں، ذکر حیدر سے پرکھتے ہیں منافق کو یوں ہی جیسے سونے کو پرکھتی ہیں سنہری آنکھیں۔ یہ تھے استاد الشعراء مقطع محفل عالی جناب اعجاز زیدی صاحب، جن سے آپ نے ان کا استادانہ کلام سماعت فرمایا۔ اور اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں صدر مقاصدہ خطیب صداقت عالی جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور ہم سب کو صدارتی کلمات سے نوازیں۔ حضرات ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں محمد۔ ابھی آپ نے بہترین کلام سماعت فرمائے اور تمام شعراء نے مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں قصائد آپ حضرات کے سامنے پیش کیے، اور عجب شان ہے ہمارے مولا کی، اور سب یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے فضائل مولا کائنات علی کے چاہنے والوں تک پہنچائیں۔ لیکن فضائل مولا کائنات تو اپنی جگہ، لیکن کبھی آپ اس بات پر غور کریں کہ کیا نام ہے علی۔ خدا کی قسم اگر آپ محسوس کریں گے تو محسوس ہوں گے کہ عجب نام ہے علی۔ اس نام کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ چاہنے والوں کے دلوں کو باغ باغ کر دیتا ہے اور منافقوں کے دلوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اور آج کی وہ صبح کہ جب مولا کائنات نے خانہ کعبہ میں قدم رکھا اور کعبے کو کعبہ بنا دیا، یا یوں کہا جائے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ علی کے آنے سے پہلے کعبہ کعبہ تھا مگر قبلہ نہیں تھا، لیکن جب علی آئے تب کعبہ قبلہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھیا جب اللہ کا گھر بغیر علی کے قبلہ نہ ہوا تو کائنات میں کوئی بغیر علی کے قبلہ و کعبہ کیسے ہو جائے؟ بس ایک بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور اس کے بعد بس بات ختم، کہ مولا کائنات کی شان سب بیان کرتے ہیں اور تھوڑی بہت جو ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو اسی کے اوپر مقصرین گھبرانے لگتے ہیں اور ہم پر غلو کا الزام لگانے لگتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم علی اس ذات کا نام ہے کہ جسے کائنات میں کسی نے نہیں پہچانا ہے، یا اللہ نے پہچانا ہے یا نبی نے پہچانا ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی تم کو یا میں نے پہچانا اور یا اللہ نے پہچانا۔ دیکھیے یہ بھی نہیں کہا کہ یا نبی نے پہچانا یا رسول نے پہچانا اور اللہ نے پہچانا، اس لیے کہ اگر کہا جاتا کہ نبی نے پہچانا اور اللہ نے پہچانا تو پھر لوگ کہتے کہ سارے نبیوں نے پہچانا، لوگ کہتے کہ سارے رسولوں نے پہچانا۔ رسول نے فرمایا یا میں نے پہچانا اور یا اللہ نے پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بعد اگر کوئی پہچاننے والا ہے تو وہ صاحب معراج نبی ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے صاحب معراج نبی ہے، یعنی رسول اللہ نے فرمایا یا میں نے پہچانا یا اللہ نے پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو پہچاننے والا یا صاحب معراج نبی ہے اور یا اللہ ہے۔ دیکھیے یا اللہ ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ ہم نے نہیں پہچانا تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پہچانا، اس لیے کہ ہم صاحب معراج ہوتے تو علی کی عظمت کو جانتے، لیکن ہم معصوم ہوتے تو علی کی اہمیت کو سمجھتے۔ لیکن صاحب معراج نبی، اور خدا کی قسم معراج بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ کبھی آپ غور فرمائیں
کہ معراج میں اللہ میں اور نبی میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک طرف نبی ہے ایک طرف اللہ ہے، یہی کہا جائے گا نا، اس لیے کہ پردے کے اس طرف لوگ کہتے ہیں اللہ تھا اور اس طرف نبی تھے، حالانکہ ہمارا یہ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نہ اس طرف ہو سکتا ہے اور نہ اس طرف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اسے کہتے ہیں کہ جو ہر طرف ہو، لامکاں ہے پروردگار۔ اب ایک بات بس آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اللہ میں اور نبی میں گفتگو ہوئی، نبی بھی علی کو پہچاننے والے، اللہ بھی علی کو پہچاننے والا، وہ بھی علی کو جاننے والا، نبی بھی علی کو جاننے والے، یعنی معراج کیا ہے؟ دو پہچاننے والوں کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، اور جب گفتگو ہوئی تو ایک پہچاننے والے نے دوسرے پہچاننے والے سے پوچھا کہ تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ بھیا جب پہچاننے والا پوچھ رہا ہے تو جو نہیں پہچانتا ہے وہ کیا سمجھے گا؟ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ بس عزیزان محترم، آج کی وہ تاریخ کہ جس تاریخ میں مولا کائنات میں تشریف لائے اور کعبہ جگمگا اٹھا، اور پھر رسول اللہ اپنے گھر سے نکلے اور مولا کائنات کو اپنی آغوش میں لیا، بس یوں سمجھ لیجئے کہ آج کی وہ تاریخ ہے کہ جب نبی کو وسیع مل گیا اور ہمیں مولا مل گیا، اور ظاہر سی بات ہے جب ہمیں مولا مل گیا تو ہمیں یہ چاہیے ہے کہ ہم مولا کائنات کے بیٹے باب الحوائج کی بارگاہ میں بیٹھ کے باب الحوائج کی خدمت میں مولا کائنات کی آمد کی مبارکباد پیش کریں، اور جب بڑے گھروں میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے تو صدقہ ضرور ملتا ہے۔ آئیے دعا کریں کہ مولا کائنات کے صدقے میں حاضرین محفل اور تمام منتظمین محفل کے دلی مقاصد کو مولا پورا کریں، جو گناہ ہیں ان کو معاف فرمائیں، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں، اور ہم جب تک جئیں محبت علی اور علی کے دشمنوں کی عداوت پر جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو یہ دونوں نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور تمام بیماروں کو خداوند عالم مولا کائنات کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ہمارے تنّے صاحب کی والدہ کہ جو بیمار ہیں خداوند عالم ان کو مولا کائنات کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور آئیے دعا کریں کہ ہمارے امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ حضرات السلام علیکم، آپ سبھی حضرات کو شب ولادت بہت بہت مبارک ہو، آپ سبھی کو بہت بہت مبارک ہو۔ سب سے پہلے ایک یہ اعلان ہماری انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے، خاص طور سے میثم زیدی صاحب اور قبلہ علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے، کہ جو
ہمارے اس پروگرام کو اور باقی جو بھی یہاں پروگرام ہوتے ہیں ان کو جو جتنے بھی چینل ہمیں نشر کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ان چینلوں کو قرآن دادی کے ذریعے کچھ تبرکات کبھی نہیں ملتے تھے، کبھی ملتے تھے، لہذا آج ان کو کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں ان سارے چینلوں کا نام لے رہا ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب علی متقی زیدی صاحب جو ہمارے صدر ہیں محترم، وہ تشریف لائیں اور ہم چینلوں کے نام پکارتے جائیں گے۔ ان چینلوں کو ایک مومنٹو اور ایک مفلر دیا جائے گا، یہ محفل کی طرف سے، یہاں انتظامیہ کمیٹی کی طرف سے آپ سبھی حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ چینل شاہدی آفیشیل کے لیے اشرف حسین صاحب یہاں موجود ہوں تو تشریف لے آئیں، اور میں جناب مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک مومنٹو اور ان کو مفلر دیں۔ تشریف لائیے۔ شہیدی آفیشیل کے اشرف حسین صاحب، چینل پنجتن چینل فراز صاحب ابودر صاحب ہمارے ملٹی ہم صرف بانٹنے کے لیے۔ ارے یہ ماشاءاللہ یہ تو ان کا چہرہ یوں ہی دیکھیے۔ پنجتن چینل فراز صاحب، نعرہ حیدری۔ ختیجہ چینل مونو صاحب اور فرمان صاحب، ختیجہ چینل مونو صاحب، فرمان صاحب تشریف لائیں۔ اس کے بعد عباس موسوی، جناب عباس موسوی صاحب، مونو صاحب اور فرمان صاحب تشریف لائیں۔ فرمان صاحب آئیں۔ نعرہ حیدری۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عباس موسوی صاحب، عباس موسوی بھائی چینل والے تو کم سے کم سلوات بھیج دیں۔ بھائی سلوات بھیجیے۔ عباس موسوی صاحب، حفاظت 110 110 حفاظت صاحب کون ہے؟ تشریف لائیں، آئیے۔ عباس موسوی صاحب کے بعد حفاظت صاحب، اس کا سی ایم پروڈکشن قائم عباس صاحب آئیے۔ اب میسم زیدی صاحب قبلہ سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی کچھ لوگوں کو یہ اپنے ہاتھ سے، ثقلین صاحب ایک دو لوگوں کو آپ بھی، سی ایم پروڈکشن قائم عباس صاحب، اس کے بعد گراف ایجنسی کے ابودر صاحب۔ اب چونکہ راہل سنگھ موجود ہیں، راہل آئیے جناب۔ حیدری چینل 786 جناب محمد قائم قمبر صاحب، راہل صاحب کربلائی اور ابودر کربلائی۔ نعرہ حیدری، نعرہ سلوات۔ حیدری چینل 786 ہو گیا۔ محمد قمبر صاحب، اس کے بعد یام 110 محمد سعید، ہو گئے سعید صاحب؟ محمد سعید صاحب کے بعد لائیو عزاداری لکھنؤ کے جناب باقی صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل والے یہ بھی کور کر رہے ہوں گے کہ چینل والوں کو یہاں سے مومنٹو اور مفلر۔ لائیو عزاداری چینل کے باقی صاحب ہو گئے۔ مرکز اعضا باقی صاحب، اس کے بعد این ایس عزاداری کے شہزان صاحب، پاوا عزاداری ڈیلی غازی عباس صاحب آ رہے ہیں۔ بھئی یہ سارے چینل ہمارے ہو گئے، ہم ان سب کے بہت شکر گزار ہیں کمیٹی کی طرف سے بھی اور
خاص طور سے ہم لوگ سے پرسنلی انہوں نے بہت کور کیا، بہت اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے. اور اس کے بعد اب ہم قرآن دازی کا ایک جو ہمارا حسب دستور جیسے ہوتی ہے وہ انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک بار اپنا ٹوکن پھر دیکھ لیں، آپ کے ٹوکن کا نمبر کیا ہے، یہ ایک بار آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے ذہن میں ہو جائے گا. جب ہم نمبر پکاریں گے تو ایک ہی بار میں آپ لوگ تشریف لے آئیں، کم وقت لگے گا، باہر بھی حضرات تشریف فرمائیں. تو میں چاہتا ہوں جلد سے جلد یہ قرآن دازی کا سب سے پہلا قرآن حسب دستور جناب میثم زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں. جناب میثم زیدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس میں سے نکالیں اور اس میں سے دیکھیے قرآن نمبر 235 235 ہاتھ اٹھائیے، تشریف لائیے. ان کا تبرک ان کی ٹی شرٹ نکلی ہے جناب، لائیے ایک ٹی شرٹ دیے. آئیے ہاں دوسرا نکالیے. 359 359 کسی کا ہے؟ آئیے بیٹے آئیے، آگے آئیے جلدی، جب تک آپ ان کا تبرک نکال دیے میثم بھائی. ان کی بھی ٹی شرٹ نکلی ہے، ان بچوں کو ٹی شرٹ دیے، ایک نمبر اور نکال دیے. ٹوکن بیٹا دے دیے 520 720 520 520 520 520 520 ہے کسی کا؟ 520 کا دیکھیے کیا نکلا. لائیے تبرک نکالیے، تبرک یہ قرآن دازی کے ذریعے. ان کی بھی ٹی شرٹ نکلی ہے اور ان کو ٹی شرٹ دیے عسکری بھائی. ایک اور 546 546 546 ہے کوئی؟ آئیے بیٹے آئیے، تبرک نکال دیے. ٹھیک ہے، ان کی بھی ٹی شرٹ نکلی ہے عسکری بھائی، ان کو دیے، اس کو تو چلا لیں اب تک آپ کو نکالیے. آپ حضرات ایک بار اپنا ٹوکن پھر دیکھ لیا. آپ کا نمبر کیا ہے؟ 11 نمبر. اندر ہی کسی کا ہوگا، یہیں سے شروعات ہوئی تھی، اسٹیج پر سے بھی ہو سکتا ہے. 11 نمبر ہے، نکالیے. ٹی شرٹ 11 نمبر کی ٹی شرٹ نکلی ہے. آپ تشریف لائیں، جب تک ایک اور نکال دیے. تھری فورٹی سکس آپ ماشاء اللہ. آئیے ان کا تبرک ہے. ابھی نمبر ان کا باہر نکلا ہے. گھڑی 346 کی گھڑی نکلی ہے بھائی. عسکری صاحب گھڑی دیے، دیکھیں لائیے نمبر دکھائیے. 346 ٹھیک ہے، مبارک. نعرہ حیدری. ایک اور نکالیے، پھر ہم ان کو بلائیں گے. صاحب شکیل بھائی 384 384 384 ہے کسی کا؟ 384 ہے؟ 384 نہیں ہے. ایک اور دیکھیے، اگر ہے تو آپ کو آنا چاہیے. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے کہہ رکھا ہے. تبرک کیا نکلا؟ گھڑی نکلی ہے ان کی 384. لائیے نمبر دکھائیے اپنا. جناب ثقلین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، وہ بھی کچھ قرآن دازی کے ذریعے کچھ تبرکات تقسیم کریں. جناب ثقلین
ثقلین عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، آئیے نکالیے۔ چار سو انچاس 449 449 449 ہے کسی کا ہے؟ چلیے نکالیے، قبر چلی جب تک آپ ان کے اس میں سے نکالیے نام۔ 449 ہاتھ اٹھا کے آتے یہی، ہاں ٹھیک کوئی بات نہیں۔ آئیے ٹی شرٹ نکلی ان کی، نکالیے دوسرا نکالیے ٹی شرٹ۔ نمبر دکھائیے۔ 227 ہے 227 آئیے نکالیے۔ ٹی شرٹ 227 کی ٹی شرٹ نکلی ہے جناب، اور 209 209 اچھا یہ بھی معلوم ہے کس کو ملا ہے؟ مولانا دانش صاحب کہاں ہیں؟ ان کا ہے نمبر؟ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں نہیں تو کینسل ہو جائے گا، نہیں ہے۔ 209 ہے، 209 نمبر ہے۔ مولانا دانش صاحب سے بلانے کا مقصد یہ ہے کہ نمبر 209 ہے۔ اگر آپ کے پاس 209 ہو تو تشریف لائیے۔ دیکھیں تبرک دیکھیں گے، ٹی شرٹ پہنیں گے دانش صاحب؟ دانش صاحب شیروانی کے بعد اب ٹی شرٹ بھی پہنیں گے ان کو؟ نہیں خیر یہاں تو نہیں، جب گھومنے جائیں گے مارننگ واک پہ جائیں گے تو ٹی شرٹ پہنیں گے۔ چلیے دوسرا نکالیے۔ اب یہ نکل آیا، اب آپ آئیے۔ آئیے اب دانش صاحب یہاں جائیے نا، بلکہ کم سے کم 2 قرآن نکال کے جائیے۔ 526 اس کا انعام نکالیے۔ 526 ہے؟ نہیں ہے۔ 526 یہ کینسل ہو گیا، دوسرا نکال دیا۔ 419 آئے 419 کیا نکلا ان کا؟ گھڑی دیکھیے 419 نمبر دکھائیے، گھڑی نکلی آپ کی، مبارک ہو۔ تشریف لائے، گھڑی دی ہے راجہ بھائی، ایک گھڑی دی دانش صاحب کو دیے، دینا اپنے ہاں 419 گھڑی۔ چلیے ایک اور نکالی دانش صاحب، ابھی نا تو محنت کرنا ہی پڑے گی نا۔ ہاں 391 391 ہے۔ اگر کسی خواتین، اچھا کوئی بات نہیں، بھیج دیئے، کسی کو بھیجیے، بچے کو بھیجیے۔ ان کی ٹی شرٹ نکلی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب ایک نیکسٹ نکال دیے 239 یہ لی نکالیے۔ ان کی بھی گھڑی نکلی ہے، نمبر دکھائیے 239 گھڑی دی ہے، ایک نمبر اور نکالیے 26 نمبر 26 ہے کسی کا؟ 26 نہیں، ایک اور نکال دی دانش صاحب ہے۔ دیکھیے 3 بار کے بعد یہ فوراً کینسل، اگر ہے تو ہاتھ اٹھا دیے۔
दिख नहीं रहा है हमें कोई। हाथ तो उठा दिया करो बेटा। क्या नहीं, घड़ी निकली है, घड़ी। समय पर आओ। अच्छा ये है, अरे उस्ताद घड़ी निकली है, घड़ी, समय पर आओ। समय पे आओ। चलिए कोई बात नहीं, एक और निकालिए। इसके बाद बैठे भी मौलाना को बुलाइए। हाँ 156 156 है वे इंशाल्लाह निकालिए। इनकी टी शर्ट निकली है, लाइए। बस देख लीजिए, पहले मिला लीजिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब्बास इफ्तिखारी साहब, आपसे गुजारिश है कि आप तशरीफ लाए ऊपर। आपने बहुत अच्छे अशार पढ़े माशाल्लाह, बहुत ही तरन्नुम में। निकालिए। 410 410 किसका है? आ रहे हैं 410। इनका तबरुक निकाल दिए। घड़ी 410 की घड़ी निकली है। 410 घड़ी। चलिए दूसरा निकालिए। 257 257 है किसी का? हाथ उठा दिए। 257। हाँ ये किसी और का लेके आ रहे हैं, है ना? कोई बात। क्या निकला देखिए तबरुक इफ्तिखारी साहब। गाड़ी, इनकी भी गाड़ी निकली है। गाड़ी दी है। एक और निकालिए। 274 274 274 274। अरे तबरुक निकालिए। ठीक है, घड़ी निकली है, इनको घड़ी दी है जनाब। एक और निकाल दी, उसके बाद बुलाऊं। 326 326 326 326 326 दूसरा निकाल दिया। नहीं है? अरे बेटा इतनी देर अगर लगाओगी तो फजर की नमाज यही होगी हम लोग की। क्या निकला? टी शर्ट 326। अरे किसी क्यों, जल्दी तो आओ बेटा। एक और निकालिए, उसके बाद इनको बुलाइए। साहब समर साहब तशरीफ लाइए। जनाब समर साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएँ। वो तबरुकात पहले किसका तबर 228 नहीं सॉरी 228 नहीं है, 223 223 है किसी का? 23 भी आप ही का है, 28 भी आप ही का है। कोई अच्छा 23। मेरा कितना ये भी तो देखिए। टी शर्ट निकली है 223 की। आइए दिखाइए 223। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखारी साहब। चलिए आप निकालिए। बेचारे जो लोग परेशान हिला दिया। बड़ा मुश्किल नंबर है ये। 169 है, अंदर ही बैठे। निकालिए तबरुक। टी शर्ट निकली है जनाब आपकी। 169 को टी शर्ट दी। एक और निकाल दिए। एक और निकाल दिए। हिला दीजिए, बताइए।
ملا لیجیے یہ کہ بھیا واہ میں سمجھ نہیں پا 160 ہلانے یہ بھی اندر ہی کا ہونا چاہیے 160 160 160 160 نہیں ہے نا چلیے ایک سو 160 دیکھیے ہمارے شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب کا نکلا ہے. کس کا؟ اب ان کا کیا تبرک نکلا ہے دیکھیے فرید بھائی کا ہے. فرید بھائی کا ہے, گھڑی نکالیے. آئیے بھائی فرید بھائی, دیکھا آپ نے ہماری محبت. ٹی شرٹ نکلی ہے, لائیے ان کو ٹی شرٹ دیے. مبارک. چلیے نکالیے, ایک اور نکالو. بہت بہت عمدہ. 13 نمبر 13 رجب. واہ 13 آئیے نکالیے. دیکھیے 13 باہر کھڑے 13 رجب. کہاں ہے بھائی؟ یہ دیکھیے مت سوچیے نمبر کیا ہے, نکالیے. ان کی ٹی شرٹ نکلی ہے 13 نمبر میں. دیکھیے کہیں بھی کسی وقت بھی کدھر سے بھی نکل سکتا ہے کسی, یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ ہلاؤ یہ کرو بھلو, کسی کا بھی انعام نکل سکتا ہے. ٹی شرٹ دیے, ایک اور نکال دیے. $522 522 522 522 کا انعام کیا 200 نمبر والے کچھ رکھے ہی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں رکھے ہیں. اب وہ ایسا ہے کہ وہ ٹی شرٹ نکلی ہے. ایک اور نکال دے. 75 ایک اور نکال دی. بسم اللہ. اب میں اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ چینلوں میں جو سب سے میرا چہرہ سامنے دکھ رہا ہے ابوذر کنتوری صاحب کا, وہ تشریف لائیں. کم سے کم 2 تبرک تو نکالی دی آپ لوگ. آپ چینل کو لیڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت. آئیے آئیے 183 بول دیجئے. 183 183 183 183 183 ہے کوئی اندر یا باہر ہے؟ ہاتھ اٹھائیے. آپ کی ٹی شرٹ نکلی ہے جناب, آئیے دیے. غزنفر صاحب, مولانا غزنفر صاحب تشریف لائیے. 183. اب ابوذر صاحب گزارش کرتا ہوں آپ نکالیں. 342 342 دیکھیے ابوذر ضروری نہیں ابوذر صاحب نکال لیں تو سامنے چینلی والوں کو نکالا ہے. صحیح سے نکل 342 آس پاس نکلے گا. 342 ایک آ گئے. لائیے نام نکالیے. انعام نکالیے. ٹی شرٹ نکلی جناب راجہ بھائی, ٹی شرٹ نکلی. نکالیے نیکسٹ. 553 553 553 جس کا بھی ہو ہاتھ اٹھا دیے, ہمیں پتہ چل جائے, ہم اس کو ڈکلائن نہ کریں. 1 2 آئیے ہاتھ اٹھیے. ہاتھ اٹھیے. انعام نکل دیے. منحال ان کی ٹی شرٹ نکلی ہے, مارننگ واک پہ جاتے ہیں روز. جناب ملحان صاحب آئیے, آگے آئیے. جو نکالیے. 147 149 149 149 1 2 لائیے. 149 کے کیا نکلی تبرک نکالیے.
घड़ी निकली जनाब 377 377 377 एक दो आ गए। देखिए तीसरी आइए आइए है 370 घड़ी दी इनको घड़ी घड़ी चली तब अब उधर से 394 394 आप एक इनाम तो हाथ में लिए जनाब, दूसरा कह रहे हाय हाय, तो ये बताइए ये कैसे ही आप प्रूव हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, एक पर्ची दिखाइए, ये दो आपको कैसे मिली? भाई भाई तो भाई दे गए थे, तो भाई को आप फोन करके बताइए आपका इनाम निकला है। टी शर्ट की शक्ल में टी शर्ट दिए हैं? आप पहनेंगे भाई की टी शर्ट? चलिए अच्छा पहन लिए, चलिए ना आपकी तो टेलर बनाता है। मुहर्रम के लिए 140 निकालिए अब उधर भाई, कितने तो निकालिए इनाम। अच्छा 140 का घड़ी निकली 140 की 140 इनकी दे दी। 537 537 असरैन 537 है किसी का? नहीं, 1 537 2 और ये डिक्लाइन 3 है। कहाँ है दिखाइए? सो गया था। टी शर्ट चलिए 537 की टी शर्ट निकाल दीजिए, लाइए। 329 329 329 एक दो, देखिए गिनती गिनने का ही घड़ी निकली इनकी 329 425 सही है। हाँ 425 425 और कोई शायद पीछे रह गया। अस्करी भाई 425 एक टी शर्ट आए लाइए बेटा। कितना नंबर? 425 ठीक है, टी शर्ट दे दिए। एक और 158 अस्करी साहब आप जरा तशरीफ ले आए ऊपर। एक दो तबरुक आप अपने हाथ से भी निकाल दिए। मेरे शायर भी हों और हमारे तिलावत कुरान पाक करने वाले भी हों, कारी भी हों। टी शर्ट निकली 158 चचा तो बैठे रही, अरे वहीं पहुंचा दिए इनका तबरुक, वहीं पहुंचाइए। अच्छा इनके पीछे आ रहा है 158 लाइए इनकी टी शर्ट दिए अस्करी साहब एक आप। $589 एक दो। हाँ देखिए दो के नाम पे तो दौड़े लेंगे क्या बेटे? जल्दी आइए, खबर निकालिए। या आली मदद, या आली मदद। टी शर्ट आइए, इनको टी शर्ट दिए 589 ठीक है, शाबाश। चलिए एक और निकालिए, टी शर्ट दिए इनको 355 355 355
तबरुक निकालिए। घड़ी 355 किसका है? इनका है, असरैन। चलिए घड़ी दी इनको, माशाल्लाह। नारे हैदरी। $584, 584, 584 अंदर बाहर किसी का मैदान में। 1 2, अच्छा हाथ उठा दो, नहीं तबरुक निकालिए। टी शर्ट निकली इनकी, लाइए। एक और निकालिए अस्करी भाई। $464, राजा भाई आप अपने हाथ से निकालिए, एक आध इनाम निकालिए। 464, एक टी शर्ट। आइए अरे इनाम लेने तशरीफ लाइए, आगे आइए। देखिए ये ना कहिए क्या निकालिए, वो भी राजा भाई भी जो निकलेगा वो लेना पड़ेगा। देखिए 420, नहीं मैं ये निकला नहीं है, नहीं ये मैं ऐसे ही कह रहा था। 272, 275, 275 है किसी का? 1 2, नहीं डिक्लाइन। अच्छा हमें दिखा नहीं कोई। चलिए तबरुक निकालिए राजा भाई। टी शर्ट निकली है भाई इनकी, हाँ डाल दिए। चलिए निकालिए एक और, अब और हमारा ऊपर 39 नंबर 39, 39, 1 2, नहीं है 39 है। अरे तो उठने में इतना टाइम लग रहा है आपको, लगिए। टी शर्ट दी है इनको, 39 नंबर टी शर्ट, वाह भाई माशाल्लाह। चलिए एक और निकालिए। 170, 170, 170, 1 170, 2 लाई घड़ी 170 की घड़ी निकली है, एक और निकाल दिए। 353, 353, 1 है तो हाथ उठाओ। 353, 1 2, और ये 3 की टी शर्ट, 353 की टी शर्ट। अच्छा पर्ची इसको इतना गुजल के रखी गई है कि लग रहा है जैसे कई साल पुरानी है। चलिए एक और निकाली, ये इसको बुलाएं। 47, 47 अंदर है, 47, 47, 1 निकालिए। 47 टी शर्ट, हाँ 47 टी शर्ट है। चलिए और निकालिए। अस्करी भाई आइए, आप भी निकालिए। अब आइए 134,
134 134 134 1 2 اور یہ ٹی شرٹ جناب جعفر صاحب شیعہ وقف بورڈ ٹی شرٹ نکلی ہے، ان کا ٹوکن لے لیا. آنے دو ان کو. آئیے راجہ بھائی، جب تک اور نکالیے نمبر. چیک دا نمبر. 218 ہے. 218 ایک باہر کسی کا ہے. 218 دو نہیں ہے. کیا نکلا؟ انعام دیکھیے کیا نکلا. ٹی شرٹ 218 کی ٹی شرٹ. آئیے عسکری بھائی ذرا اس کو ایک منٹ اس کو ہلا دیے. عسکری بھائی دو انعام نکالیے. اس کے بعد ہمارے شاعر کو آبی نظر صاحب سے نکلوائیں. دو نکالیے. ففٹی 54 نمبر. 54 ایک 54 دو رضوی آغا اور یہ 54 ڈھائی. بتائیے کیا نکلا؟ انعام نکالیے. انعام نکالیے. 2.25 نکالیے. انعام نکالیے. انعام گاڑی. اب ہمیں دکھائیے ذرا 54 نمبر کون ہے؟ رضوی صاحب ہے. رضوی آغا. دیکھیے 2.5 2.25 تک پہنچ گیا تھا نمبر. چلیے عسکری بھائی اور نکالیے. چلیے 343 343 343 ایک. خواتین کسی بچے کے ہاتھ بھیج دیا آپ کو مل جائے گا. تبرک نکالیے. ٹی شرٹ نکلی ہے. ان کو اس بچے کو ٹی شرٹ کا نمبر دیکھ کے 343. جب تک ایک اور نمبر نکالیے آپ. 343 ٹھیک ہے. 191 191 ایک. انعام نکلوائیے. دیکھیے انعام نکلے عظیم صاحب کا. دیکھیے 191 کوئی زبردست انعام لگ رہا نکلنے والا ہے عظیم صاحب کا. نکالیے. دیکھیے نکلا. ٹی شرٹ نکلی. چلیے ایک اور نکالیے. 362 362. ہاں بیٹے آئیے. کوئی بات نہیں. آئیے آرام سے. سنبھل کے آئیے. انعام نکالیے. ٹی شرٹ نکلی ہے بیٹے آپ کی. لائیے 362. ایک اور نکالیے عسکری بھائی. پانچ سو 563 ایک 563 دو. آئے انعام نکالیے. کون ہے؟ 563 ڈھائی. نہیں نکلا. ہاں کیا نکلا؟ ٹی شرٹ. لائیے ایک اور نکالیے. 590 بچے کا نکلا. نکلی ہاتھ اٹھائیے. چلیے اب 5 کے نمبر نکل لیں. 590 کی ٹی شرٹ.
ہاں ٹھیک ہے، ٹی شرٹ دیے ان کو 567 567 567 نکالیے۔ عابد نظر صاحب آپ تشریف لائے، جناب گزارش کرتا ہوں عابد نظر صاحب سے، جناب 567 گھڑی 567 گھڑی، اس کے بعد 189 اس میں ابھی اس کا انعام نکالیے، اس میں سے 189 ٹی شرٹ نکلی ہے، 189 کی ٹی شرٹ، اس کو ذرا ہلا لیے، یہ لو بیٹا، بس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کی نکلنا ہوگی نیچے سے بھی نکل آئے گی، اوپر سے بھی۔ 264 ایک 264 عابد صاحب اس میں سے تبرک نکالی، ٹی شرٹ نکلی ہے 264 کی ٹی شرٹ جی، ایک اور نکالیے، 528 528 ایک دو نکالیے، ٹی شرٹ 528 کی ٹی شرٹ لاؤ، نمبر 2 514 ایک، دیکھیں صرف اب جلدی پکارا جائے گا، 514 انعام نکالیے، 514 کس کا ہے بھائی؟ 514 کس کا ہے؟ یہ مولانا ممتاز صاحب کے داماد ہیں آپ؟ ذرا تشریف لائیے صاحب، بھائی ہیں، ارے 514 آئیے تشریف لائیے، کیونکہ یہ انعام آپ دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں اٹھا پائیں گے، آپ کو ایک آدمی لانا پڑے گا، آپ کے لیے نکلی الماری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، یہ دیکھیے الماری نکلی ہے، یہ آپ اپنے پاس رکھ لیے ٹوکن، ابھی تھوڑی دیر میں آپ اس کو کسی رکشے سے لے جائیے گا تو یہ دکھا دیے گا، ایک اور نکال دیا، 146 146 ایک نکالیے، دیکھیے ٹی شرٹ نکلی ہے، ان کو ٹی شرٹ دیے، ایک اور نکالیے، 119 ایک دو وہ دیکھیے آ رہے ہیں دور سے، وہ دیکھیے، ہاتھ اٹھاؤ 119 ہے، انعام نکالیے، گھڑی نکلی ہے ان کی، گھڑی، ان کو گھڑی دیے اور نکالیے، صرف 4-5 بچے ہیں، نہیں یہ یوں ڈال کے پھر سے نکالیے، 259 259 ایک، اما ہر بار آپ اپنا نمبر چیک کریں گے، 259 259 ایک، بیٹھ جائیے، دو تبرک نکالیے، نکل نہیں آ رہا ہے کیا؟ 259 ہے، گھڑی نکلی ہے ان کی، 259 کی گھڑی دیے، راجہ بھائی گھڑی دیے،
200, 200, 200, इनाम निकालिए, नंबर चेक करिए, सही है। टी शर्ट दिए इनको, बस आबिद साहब एक और निकाल दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब का। 529 इनाम निकालते आइए। 529, 529, 529 नहीं है, 529 नहीं है, 1 2 है, हाँ तो ले आओ। किसी खवातीन का निकला इनाम, ये निकला मेरे हाथ में। पहले नंबर चेक करो इनका, 529, 529 की घड़ी है। घड़ी दी है राजा भाई, घड़ी। शकील भाई तशरीफ लाएं, जनाब शकील साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं। नैयर मजीदी साहब कहाँ हैं? एक नंबर निकालिए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नैयर मजीदी साहब से, बहुत अच्छी निज़ामत करी माशाल्लाह उन्होंने, और वो अगर यहाँ कहीं हो तो तशरीफ ले आए, उनसे कुछ तबरुकात निकलवाएंगे। 500, 500 बाहर किसी का है, 500 बाहर किसी का है, और इनका तबरुक निकाल दी, तबरुक निकालिए। $500, 500 नंबर की घड़ी निकली है भाई, घड़ी, ये घड़ी निकली, इनको घड़ी दे दिए, एक नंबर और निकाल दिए। आइए 352, नैयर भाई आ गए। नैयर साहब तशरीफ ले आए। 352, एक है, हाथ उठाओ। हाँ नैयर साहब इसमें तबरुक निकाल दिया। घड़ी 352 की घड़ी निकली है भाई। हाँ ठीक, एक और निकालिए। अब आप लोग में से किसी का नहीं निकला? 300 नंबर, 300 नंबर, 300 है किसी का? 300, 300, ये कैंसिल कीजिए। एक, अच्छा वो आ रहे हैं, 2, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए। नैयर भाई निकालिए जरा, क्या तबरुक रहेगा? 4-5 बच्चे। टी शर्ट आइए, 300 नंबर, 300 नंबर, एक टी शर्ट दिए, जरा सा नंबर चेक करिए अमर। 300 टी शर्ट दिए। चार सौ बावन, 452, एक निकालिए। टी शर्ट ठीक है, 452 ठीक है। एक टी शर्ट दी इनको भी, एक और निकालिए। $497, 497, 497 नहीं है, 497 एक है, अच्छा घड़ी 497 की घड़ी निकली है।
ایک اور نکال. کس کا نکلا 497؟ اچھا سنو کا بھاجا 120 120 120 120 120 120 ایک جلدی. یہ اسے کہتے ہیں خوشی, اسے کہتے ہیں خوشی. دیکھیے 2 نکالی تبرک. یہ دیکھیے ماشاءاللہ لائیے 120 کیا نکلا؟ ٹی شرٹ دیے 120. ایک اور نکال 492 492 ایک لائیے نکالیے. الماری لے جاؤ تو ٹی شرٹ نکلی 492 کی ٹی شرٹ. ایک اور نکال دی. اور کوئی پیچھے رہ گیا؟ سب ہو گئے. پنڈت جی آپ ہی آئیے نکال دیے. ارے آپ بھائی نظامت کرتے ہیں. آئیے 572. اچھا ہاں اعجاز زیدی صاحب تشریف رکھے ہیں. گزارش کرتا ہوں. ارے 572 کوئی ہے نہیں ہے؟ 572 کینسل کیجیے. آئیے 5 نہیں ہے. چلیے اعجاز صاحب نکالیے. 572 شاید آ رہا ہے. کون؟ تو بیٹا اتنی دیر میں آؤ گے تو کام ہو جائے گا. چلیے نکالیے تبرک نکالیے. اعجاز بھائی اس میں تبرک نکال دیے. ایک نکال لی. گھڑی 572 کی گھڑی ہے. ایک گھڑی دی ان کو. 188 188 188 نکالیے. ٹی شرٹ 188 کی ٹی شرٹ. ایک اور نکال دیے. نبے 90 نمبر 90 گھڑی 2 نکل آئی. گھڑی ایک اور نکال دی. ایٹی سیون 87 نمبر 87 1 2 نہیں ہے. 87 87 چلیے ایک اور نکال دیے. کون ہے؟ 540 5401 آ رہے ہیں. تبرک نکالیے. گھڑی آئیے آگے تشریف لائے. 540 ہے آپ کا نمبر چیک کرو. چلیے گھڑی دیے راجہ بھائی ان کو. ایک اور نکالیے. 57 نمبر 57 دیکھیے چینل والوں کو نکلا. نعرہ صلوات. یہ دیکھیے ایک تو نکلا ان کا چینل والوں پر. کیا نکلا دیکھیے ابھی دیکھتا ہوں. نہیں ٹی شرٹ نہیں. پھر سے نکالیے. ارے کسی کا بھی ہو. ٹی شرٹ نہیں. اشو بھائی ارے ہیں تو چینل کے. چلیے ایک اور ابھی ہے. اب کیا انعام ختم ہو گیا؟ نہیں بھائی الماری ایک باقی ہے. ہاں تو نکالیے. دیکھیے ایک ٹوکن بچا. یہ انعام بچا ہے کہ الماری کا. اور یہ ہے نمبر. ان کو ایک بار ہلاؤ اور ملاؤ.
دیکھیے الماری کس کی جاتی ہے یہ نہیں معلوم. اعجاز صاحب ذرا سا بہت ہی اپنے یہ دیکھیے مچ نکالیے. 211 کیا کرتے ہیں؟ ویری گڈ. کتابیں رکھیے گا ماشاء اللہ اس میں. 211 کی الماری نہیں, 211 کی الماری یہ آپ نے پا رکھی ہے. جب جانے لگیے گا تو یہ دکھا کے الماری لے جائیے. نعرے ہے